ناول کا نام ہے کردار، رائٹر ہیں نبیلہ عزیز۔ اس ناول کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب دیر کیے بنا آتے ہیں اپنے آج کے اس مکمل ناول کی جانب۔ داد بخش کو گولی لگ گئی۔ سردار بیگم رجائی بدحواس سی بھاگتی ان کے کمرے میں آئی تھی اور سردار بیگم کے ہاتھ میں پکڑی تسبیح کے دانے بنا پڑھے ان کی انگلیوں سے پھسل گئے تھے۔ جہاں اس ہولناک خبر سے دماغ کو جھٹکا لگا، وہیں ان کے ہاتھ پاؤں کانپ کر رہ گئے تھے۔ سردار بیگم رجائی ان کی حالت دیکھ کر پریشان ہوئی۔ کہاں ہے داد بخش؟ ان کی چپ ٹوٹی تھی۔ ہسپتال لے گئے ہیں، بتا رہے تھے، بہت خون بہہ رہا تھا۔ پنڈ کی طرف آنے والی سڑک اس کے خون سے لال ہو چکی ہے۔ بس کر رجائی، ہمارا کلیجہ نہ کاٹ۔ سردار بیگم کا دل لرزنے لگا تھا۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر رجائی کو روک دیا۔ معافی چاہتی ہوں سردار بیگم، پر میں نے جو سنا وہی آ کر بتایا۔ رجائی تھم گئی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ واقعی ان کے دل پر وار کیے جا رہی تھی۔ اجو سے کہو گاڑی نکالے، میں بھی ہسپتال جاؤں گی۔ انہوں نے تخت سے پاؤں نیچے اتارتے ہوئے کہا۔ مہرماں کہاں ہے؟ انہوں نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ جی وہ تو شاید سو رہی ہیں۔ اتنی بے خبر سو رہی ہے؟ سردار بیگم کو مہرماں کی گہری اور بے خبر نیند کا سن کر تعجب ہوا تھا۔ سچ سے بھی بے خبر سوئی تھی۔ رجائی افسوس سے بولی۔ اللہ خیر کرے، منحوس کیسی بدفعلیں بک رہی ہے، جا دفعہ ہو۔ سردار بیگم کو غصہ آ گیا۔ رجائی مسلسل ان کا دل دہلائے جا رہی تھی۔ وہ وہاں سے ہٹ گئی اور سردار بیگم اپنی چادر وغیرہ نکالنے لگی۔ رجائی ان کا غصہ نہ دلاتی تو یہ کام اس نے ہی کرنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے کمرے سے باہر آئیں تو باہر سے سبھی ان کے منتظر بیٹھے تھے۔ سب سے پہلے بانو اور نگار آگے بڑھی تھی۔ دادی بیگم، وہ داد بخش؟ بانو کا لہجہ متفکر تھا۔ کچھ نہیں ہوگا داد بخش کو، بس اللہ سے اس کی زندگی کی دعا مانگو، وہ دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ انہوں نے خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے اپنی پوتی کو تسلی دی۔ حالانکہ داد بخش کی حالت کا سن کر ان کے حوصلے خود ریت کی مانند بکھر رہے تھے۔ اگر داد بخش کو کچھ ہو جاتا تو وہ یقیناً کچی مٹی سے بنی دیوار کی طرح ڈھہ جاتی۔ ان کی شخصیت کی بلند و بالا عمارت داد بخش کے سہارے ہی تو کھڑی تھی۔ داد بخش ان کی زندگی کا سرمایہ تھا، ان کی عمر بھر کی کمائی، اور کون شخص اپنی کمائی اور اپنا سرمایہ لوٹتے دیکھ سکتا ہے؟ ان کے دل کے ایک کونے سے اگر داد بخش کی زندگی کے لیے دعائیں نکل رہی تھیں تو دل کے دوسرے کونے سے غم و غصے کی آگ لپک رہی تھی۔ اس پہ گولی کس نے چلائی؟ نگار کو تجسس ہو رہا تھا۔ یہ تو پتہ نہیں چلا بی بی جی، سڑک کے قریب جھاڑیوں میں سے چھپ کر فائر کیے گئے تھے۔ ہم کچھ دوری کھیتوں میں کام کر رہے تھے، فائر کی آواز سن کر سڑک کی طرف بھاگے تو پتہ چلا داد بخش کو گولی لگی۔ وہ اپنی گاڑی کے قریب سڑک پر گرا ہوا تھا۔ ان کے گاؤں کے ایک کسان نے ساری بات بتائی۔ داد بخش کو گولی لگنے والی اطلاع اسی نے آ کر دی تھی اور ابھی تک سردار بیگم کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ گولی کس نے چلائی ہے، چلو رجائی، انہوں نے کہتے ہوئے قدم آگے بڑھا دیے۔ لیکن دادی بیگم، وہ مہرماں، بانو بے ساختہ بولی تھی، ہماری واپسی تک وہ اپنی بے خبری کا ماتم کرے گی، باقی کا ہم آ کر سنبھال لیں گے۔ سردار بیگم مہربانوں کو سمجھا کر رجائی کے ساتھ باہر نکل گئی اور رفتہ رفتہ سبھی ملازم وہاں سے ہٹ گئے، صرف مہربانوں اور مہر نگار بیٹھی رہ گئی تھی۔ کیا بنا داد بخش کا؟ بچ گیا یا چلا گیا؟ حاجرہ بیگم بھی آگے۔ ان کے طنزیہ لہجے پر ان دونوں کو بہت غصہ آیا۔ اللہ نے چاہا تو وہ ٹھیک ہی ہوگا، بانو چبا کر بولی تھی۔ یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن اگر وقت آ ہی گیا ہو تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ حاجرہ بیگم بے رحمی سے بولی تھی۔ آپ کو یہ سب کہتے ہوئے اللہ سے خوف نہیں آ رہا؟ نگار نے آنکھیں پھیلا کر کہا۔ دیکھا، ارے کیوں بھائی، ایسا کیا غلط کہہ دیا میں نے؟ وہ انجان بن کر بولی۔ غلط تو آپ نے نہیں کہا، لیکن اس وقت ہم یہاں بیٹھ کر کسی دوسرے کی موت اور زندگی کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے۔ حاجرہ بیگم ایک دم سٹپٹا گئی۔ کیسی بدفعلیں منہ سے نکال رہی ہو؟ میں آج ہی سردار بیگم سے بات کروں گی۔ پھر تو مجھے بھی دادی بیگم کو بتانا پڑے گا کہ آپ داد بخش کے بارے میں کیسے سفاک خیالات رکھتی ہیں۔ نگار آج جان بوجھ کر مہرماں کا انداز اپنا کر بولی تھی، اور واقعی حاجرہ بیگم ایک سیکنڈ میں سیدھی ہوئی۔ میں بھلا داد بخش کے بارے میں ایسے خیالات کیوں رکھوں گی؟ اتنا اچھا، اتنا سعادت مند تو ہے وہ۔ حاجرہ بیگم نے فوراً پینترا بدلا تھا۔ یہی بات تو ہم آپ کو سمجھاتے ہیں۔ خیر، آپ داد بخش کی زندگی کے لیے دعا کیجیے۔ لیکن دل سے نگار کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہو گئی تھی۔ ہسپتال میں گاؤں کے بہت سے لوگ جمع تھے اور سبھی کی زبان پہ داد بخش کی زندگی کے لیے دعا تھی۔ جیسے سردار بیگم ہسپتال پہنچی، وہ سب ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور احترام سے سلام کیا۔ داد بخش کہاں ہیں؟ انہوں نے ان سب کے چہروں کو بغور دیکھا۔ کسی انہونی کے ڈر سے اندر آپریشن تھیٹر میں ہیں، ڈاکٹر گولی نکال رہے ہیں۔ بشیرہ لوہار فکر مندی سے بولا۔ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ وہ تو جی ڈاکٹر تو تسلی دیتے ہیں۔ گولی کہاں لگی تھی؟ سینے کے اوپر، کندھے کے قریب لگی تھی۔ بشیرہ لوہار داد بخش کے لیے حد سے زیادہ پریشان ہو رہا تھا۔ اللہ خیر، وہ بے ساختہ قیدی قریب پڑی بینچ پر بیٹھ گئی۔ نانی بیگم، داد بخش کیسا ہے؟ قاسم علی راہداری عبور کرتا ان کے قریب آ گیا تھا۔ تمہیں پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ داد بخش کیسا ہے، سردار بیگم نے کمزور سے لہجے میں کہتے ہوئے اپنے نواسے کو دیکھا۔ لیکن یہ سب کس نے کیا؟ گولی مارنے والا کون تھا آخر؟ قاسم علی نے وہی سوال کیا جو باقی سب کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ گولی مارنے والا بھی ہم میں سے ہی تھا قاسم علی۔ سردار بیگم کے پتھریلے لہجے پر قاسم علی چونک گیا تھا۔ کیا مطلب ہے نانی بیگم؟ مطلب میں تمہیں پولیس کے سامنے بتاؤں گی۔ پولیس کو فون کرو، ابھی تک پولیس پہنچی کیوں نہیں ہے؟ سردار بیگم دل میں کچھ ٹھان چکی تھی۔ لیکن نانی بیگم،
تم سے جو کہا ہے وہ کرو۔ وہ اس وقت کسی بحث و تکرار کے موڈ میں نہیں تھی۔ میں ابھی فون کرتا ہوں۔ قاسم علی اپنی نانی بیگم کی بات رد نہیں کر سکتا تھا۔ ان کی کوئی بات رد کی جاتی تو وہ برداشت نہیں کرتی تھی، اور اگر کسی کی بات یا کام میں دیر سویر برداشت کرتی تھی تو وہ صرف داد بخش ہی تھا۔ اس نے فون کیا تو پتہ چلا کہ پولیس کو پہلے اطلاع مل چکی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے پولیس کو اطلاع دی تھی کیونکہ یہ سراسر پولیس کیس تھا، اور واقعی چند منٹوں بعد پولیس وہاں پہنچ گئی تھی۔ آپ کی کسی سے کوئی دشمنی ہے کیا؟ ایس ایچ او نے قاسم علی سے پوچھ گچھ کی۔ نہیں سر، ہماری کسی سے کوئی دشمنی۔ ہماری دشمنی ہے انسپکٹر صاحب، اور دشمن کو میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ آپ نام لکھو، میں لکھواتی ہوں۔ سردار بیگم اٹھ کر پاس آ گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ قاسم کو حیرت ہوئی تھی۔ میں جو کہہ رہی ہوں وہ ٹھیک کہہ رہی ہوں انسپکٹر صاحب، لکھو نام۔ انہوں نے اشارہ کیا اور پھر اپنے دشمن کا نام اور بلدیت درج کروائی تھی۔ قاسم ان کے منہ سے دشمن کا نام سن کر دنگ رہ گیا تھا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ مجرم آج شام سے پہلے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے، ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گی۔ انہوں نے وارننگ دی تھی، اور مزید کچھ بھی کہے بغیر وہ پلٹ کر آپریشن تھیٹر کے باہر رکھے بینچ پر جا کر بیٹھ گئی تھی، اور قاسم علی بس دیکھتا رہ گیا تھا۔ دعا کرو اللہ میرے بیٹے کے سوئے ہوئے بھاگ جگا دے، سردار بیگم نے بڑی آس بڑی حسرت سے کہا تھا، اور وہ عورت ان کے چہرے کو دیکھنے لگی تھی۔ یہ عورت سردار بیگم کی حویلی کے باہر بھیک مانگنے آئی تھی۔ ملازمہ نے اسے پیسے دیے تو بولی اپنی بیگم صاحبہ سے کہو میں 2 دن سے بھوکی ہوں، 2 دن سے کھانا نصیب نہیں ہوا، مجھے کھانا کھلا دے، میری بھوک سے تڑپتی آنتیں انہیں دعا دیں گی۔ سردار بیگم اس وقت وہیں کھڑی پودوں کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے سنا تو اس بوڑھی عورت کو اندر بلا لیا اور ملازمہ کو کھانا لانے کے لیے کہا۔ اللہ تیری حویلی آباد رکھے بیگم صاحبہ۔ اس عورت نے کھانا کھانے کے بعد جھولی پھیلا کر دعا دی، لیکن سردار بیگم کے دل میں تو بس ایک ہی حسرت تھی، اللہ ان کے بیٹے کو صاحب اولاد کرے۔ اللہ تیرے بیٹے کے بھاگ جگائے گا، اور ضرور جگائے گا۔ یہ ایک فقیرنی کی دعا ہے۔ اللہ تیری حویلی کو ہرا بھرا رکھے، تجھے پوتے پوتیوں کی خوشیاں دکھائے۔ مائی شام ہو رہی ہے تو حویلی میں رک جا۔ سردار بیگم نے اس عورت کو روکنا چاہا۔ بیگم صاحبہ، فقیر مسافر ہوتا ہے، مسافر کہیں رکتا نہیں ہے، چلتا ہی جاتا ہے۔ تو نے میری پیٹ کی آگ کو ٹھنڈا کیا، اللہ تیرے دل کو ٹھنڈا کرے گا۔ وہ فقیرنی سردار بیگم کو دعائیں دیتی ہوئی حویلی سے نکل گئی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ولی محمد اندر زنان خانے میں چلا آیا۔ اس بوڑھی عورت سے تیرے لیے دعا کروائی ہے، اللہ تجھے اولاد جیسی نعمت عطا کرے۔ اس حویلی کے سونے آنگن میں بچوں کی آوازیں گونجیں۔ سردار بیگم بیٹے کے لیے دعائیں کرتی نہیں تھکتی تھیں۔ انشاءاللہ وہ آپ کی دعائیں ضرور سنے گا۔ ولی محمد اپنی ماں کے دلی جذبات سے بخوبی واقف تھے۔ بیٹا 6 سال ہو گئے ہیں دعائیں کرتے کرتے، اب تو دعائیں بھی تھکنے لگی ہیں۔ سردار بیگم اداس ہو گئیں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، اللہ سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ ولی محمد نے ماں کو بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا تھا۔ اس حویلی کا صرف تو ہی وارث ہے، اور تیرا دامن اولاد سے خالی دے کر کلیجے سے ہوک اٹھتی ہے۔ ساجدہ اور راشدہ بھی تو ہے نا، 2 3 بچے ہیں ان کے۔ قاسم 4 سال کا اور رمیز 3 سال کا ہو رہا ہے۔ سردار بیگم کو اپنی بیٹیاں اور ان کے بچے یاد آ گئے۔ مجھے احساس ہے اماں بیگم، لیکن اللہ کے ساتھ کوئی زور زبردستی تو نہیں کی جا سکتی نا، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، جو اس کی رضا وہ ہمارا نصیب۔ اماں بیگم آپ کی نظر میں آپ کی مجرم ہوں نا، آپ کی خوشیوں کے راستے کی رکاوٹ۔ رابعہ بی بی ان کے سامنے آ گئی، وہ ان کی باتیں سن چکی تھی۔ اماں بیگم آپ کو اگر کسی اور وطن سے اپنے آنے والی نسل کا وارث ملتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ لے آئیں۔ رابعہ بی بی نے حوصلہ کر کے کہہ ہی دیا، اور ولی محمد کے ساتھ سردار بیگم بھی حیران رہ گئیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہو بہو؟ ہاں اماں بیگم، میں اپنی خوشی کے لیے آپ کی خوشیاں ملیاں میٹ نہیں کر سکتی، اور یہ صرف خوشی ہی نہیں، پوری نسل کا معاملہ ہے۔ اپنا نام و نشان تو کوئی بھی نہیں مٹانا نہیں چاہتا۔ رابعہ بی بی سچ کہہ رہی تھی۔ اس کے سر پر ہمہ وقت ولی محمد کی دوسری شادی کا خوف سوار رہتا تھا۔ وہ بھلا کب تک کیوں ڈر ڈر کے جی سکتی تھی؟ لیکن ہم نے کبھی تمہیں تو الزام ہی نہیں دیا، نہ ہی کبھی تمہیں رکاوٹ سمجھا۔ ہم نے تو اپنے اللہ ہی سے مانگا ہے، وہی رب ہے، سب کے سننے والا اور سب کو دینے والا۔ سردار بیگم صحیح کہہ رہی تھی، انہوں نے کبھی بھی اس چیز کے لیے رابعہ بی بی کو مجرم نہیں سمجھا تھا۔ عورتیں واقعی جذباتی اور جلد باز ہوتی ہیں۔ ولی محمد نے دونوں کو سمجھایا تھا، اور تھوڑی دیر کے لیے وہ سمجھ بھی گئی تھی، محض تھوڑی دیر کے لیے۔ سردار محمد اور نواز احمد صرف 2 ہی بھائی تھے۔ ماں باپ نے زمینوں کا بٹوارہ کرنے کے ساتھ گاؤں کا اور حویلیوں کا بٹوارہ بھی اپنی زندگی میں ہی کر دیا تھا۔ بڑی حویلی سردار محمد کے نام اور چھوٹی حویلی نواز محمد کے نام کی تھی۔ بڑی حویلی گاؤں میں داخل ہوتی بڑی شان سے سر بلند کیے کھڑی نظر آتی تھی، اور چھوٹی حویلی گاؤں کے دوسرے کونے میں واقع تھی۔ اسی طرح گاؤں کی دائیں طرف کی زمینیں سردار محمد کی ملکیت تھیں، اور بائیں طرف کی زمینیں نواز محمد کی۔ ماں باپ نے بٹوارہ کچھ اس انصاف سے کیا تھا کہ دونوں بھائیوں کو کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی تھی، اور وہ اپنے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنی اپنی حویلیوں میں خوشحال اور پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ سردار محمد بڑے تھے، اس لیے گھر سے باہر اپنے گاؤں اور آس پاس کے علاقے میں بھی انہی کی زیادہ عزت کی جاتی تھی۔ زیادہ واقفیت اور جان پہچان بھی لوگوں کے ساتھ انہی کی تھی۔ سردار محمد بہت اصول پرست اور انصاف پسند آدمی تھے، حق اور سچ بات کا ساتھ دیتے تھے، کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی تھی۔ انہوں نے کبھی اپنے بیٹے کو بھی بیٹیوں پر ترجیح نہیں دی تھی، کبھی بیٹوں اور بیٹیوں میں کوئی فرق نہیں رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے اکلوتے بیٹے ولی محمد نے کبھی ضد نہیں کی تھی۔
جو کہتے مان لیتا، اور مان تو ساجدہ بھی لیتی تھی، بس راجدہ کی فطرت میں تھوڑی ضد اور ہٹ دھرمی تھی، لیکن اسے بھی ہینڈل کر لیتی تھی۔ لیکن کسے خبر تھی کہ اپنے بچوں کو بچپن میں ہی چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ سردار محمد کے ہارٹ اٹیک سے ہونے والی اچانک اور ناگہانی موت نے ان کی بیوی سعادت النساء کو گمسم کر کے رکھ دیا تھا۔ 3 بچوں کا ساتھ، بھری جوانی اور لمبا سفر، تینوں ذمہ داریاں ہی بڑی کڑی اور بڑی کٹھن تھیں۔ انہیں حوصلہ چاہیے تھا، اور حوصلہ انسان کو وقت اور حالات خود بخود سونپ دیتے ہیں۔ سو وہ بھری جوانی میں بیوگی کی چادر اوڑھ کر اس طویل سفر پر اپنے بچوں کے ہمراہ چل پڑی۔ اپنے دیور نواز محمد کا سہارا لیتی تو کل کو ہزاروں افسانے رقم ہو جاتے، جبکہ وہ اپنے آپ کو لوگوں کی زبانوں کی زینت نہیں بنا سکتی تھی۔ انہیں اپنی ہی نہیں، اپنے مرحوم شوہر کی عزت بھی بہت عزیز تھی، اور اس عزت اور وقار کے لیے انہوں نے جوانی کی مسافت اکیلے طے کی تھی، اور ہمیشہ اپنے آپ کو سردار بیگم کہلوایا تھا۔ رشتہ داروں، جاننے والوں اور گاؤں والوں کے لیے جتنے سردار محمد خود اہم تھے، اتنی ہی ان کی بیگم سردار بیگم اہم تھی۔ لوگ ان کا اصل نام تقریباً بھول گئے تھے، سبھی ان کے حکم پر انہیں سردار بیگم ہی کہتے تھے۔ اولاد جوان ہوئی تو ان کی شادیوں کی فکر نے آن گھیرا۔ ساجدہ کی شادی نواز محمد کے بیٹے کے ساتھ طے تھی۔ سردار بیگم کا ارمان تھا کہ وہ پہلے بیٹے کی شادی کریں، لہٰذا انہوں نے بیٹیوں کے فرض سے فارغ ہونے سے پہلے ولی محمد کے لیے رابعہ کا انتخاب کیا تھا۔ رابعہ ساتھ والے گاؤں کے چودھری کریم اللہ کی بیٹی تھی اور ولی محمد کو پسند بھی تھی، سو انہوں نے ذرا دیر نہ کی اور رابعہ کو بیاہ لائیں۔ ولی محمد اور رابعہ کی شادی کے بعد اب بیٹیوں کی باری تھی، لیکن راشدہ شادی کے لیے نہیں مان رہی تھی۔ ہزاروں جتن کے بعد پتہ چلا کہ راشدہ کسی کو پسند کرتی ہے۔ وہ کسی مل آنر کا بیٹا تھا اور راشدہ کا کلاس فیلو رہ چکا تھا۔ اس مقام پر آ کر سردار بیگم کو دھچکا تو لگا، لیکن انہوں نے اپنی آپ کو سنبھال لیا۔ وہ مخالفت کرتی تو یقیناً بیٹی ہاتھوں سے نکل جاتی اور سارا الزام ان کی پرورش پر آتا اور ہمیشہ کے لیے داغ لگ جاتا، لہٰذا انہوں نے سمجھداری سے کام لیا اور راشدہ کو اپنی مرضی سے اس کی پسند کے ساتھ رخصت کر دیا۔ ولی محمد کو اعتراض تو ہوا، لیکن ماں کے سامنے وہ کچھ بول نہ سکی۔ دونوں بیٹیاں اپنے اپنے گھر کی ہو چکی تھیں، دونوں کے بچے تھے، اپنے گھروں میں خوش و خرم زندگی جی رہی تھی۔ انہیں راشدہ کے شوہر اور سسرال والوں کی طرف سے جو خدشے تھے وہ ان 5-6 سالوں میں ختم ہو چکے تھے، لیکن ولی محمد کی طرف اولاد کی کمی دیکھ کر ان کا دل کٹتا ہی رہتا تھا۔ گاؤں میں میلہ لگا ہوا تھا، ہر طرف طرح طرح کے لوگ نظر آ رہے تھے۔ آپ کو کچھ لینا ہے سردار بیگم؟ ان کے ملازمہ رکھی نے پوچھا تو سردار بیگم چونک گئی۔ نہیں، مجھے بھلا کیا لینا ہے، تم کچھ لینا چاہتی ہو تو لے لو، سردار بیگم کہہ کر آگے بڑھ گئیں اور رکھی وہیں کھڑی چیزیں دیکھنے لگی۔ بچے جھولے جھول رہے تھے اور ساتھ ڈر کے مارے چیخیں بھی مار رہے تھے۔ رکھی اپنی بیٹی رجائی کے لیے چوڑیاں اور پراندے دیکھنے لگی۔ چپ ہو جا بد نصیب، اب روتا کیوں ہے؟ وہ دونوں اس قدر کرخت آواز پر ٹھٹکنے پر مجبور ہو گئی تھیں۔ وہ شاید دربار کا مجاور تھا جو اس بچے کو بری طرح جھڑک رہا تھا، جبکہ وہ بچہ زاروں کی طرح رو رہا تھا۔ تم اسے مار کیوں رہے ہو؟ سردار بیگم رہ نہ سکیں اور مزار کے برآمدے کے اس کونے میں چلی گئیں جہاں وہ بچہ رو رہا تھا۔ یہ اس کا نصیب ہے بیگم صاحبہ۔ مجاور ان کو دیکھ کر فرش سے کھڑا ہو گیا۔ نصیب؟ وہ کچھ نہ سمجھی۔ بیگم صاحبہ، یہ درویش ہے، جاور سردی سے بولا، لیکن اس کا جملہ سردار بیگم کے دل میں نیزے کی انی کے مانند پیوست ہو گیا تھا۔ کل میلے میں ایک آدمی اسے لے کر آیا تھا، کچھ دیر اسے لے کر میلے میں پھرتا رہا، پھر اسے دربار کے اندر بٹھا کر خود کوئی چیز لینے کے بہانے باہر گیا اور پلٹ کر دوبارہ واپس نہیں آیا۔ آس پاس کے سارے گاؤں میں اعلان کروائیں کہ اگر کسی کا بچہ گم ہوا ہے تو آ کر نشانی بتا کر لے جائیں، لیکن تب بھی کوئی نہیں آیا۔ ایک گاؤں کا آدمی بتا رہا تھا کہ اس بچے کے ماں باپ مر چکے ہیں، پچھلے 2 سال سے اپنے ماموں اور مامے کے پاس تھا۔ مامی کافی بدمزاج عورت ہے اور اس کی نفرت اور ظلم و تشدد سے تنگ آ کر اس کا ماموں سے یہاں چھوڑ گیا اور خود بیوی بچوں کو لے کر گاؤں سے ہی چلا گیا۔ شاید اس بچے کے نام کوئی گھر اور زمین بھی تھے جسے بیچ کر وہ بھاگ گئے تھے، اور یہ بدنصیب کل سے رو رو کر ہلکان ہو گیا۔ نہ کچھ کھایا ہے نہ سویا ہے، ساری رات ایسے پیار سے بیٹھ کر سمجھاتے ہوئے گزار دی، لیکن یہ پھر بھی نہیں سمجھا، بس روئے جا رہا ہے۔ تم اسے بدنصیب نہ کہو، کس کی قسمت میں کیا لکھا ہے یہ ہمیں کیسے پتہ ہو سکتا ہے؟ سردار بیگم نے اس بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا۔ اس کی قسمت ہی تو اسے یہاں لے کر آئی ہے بیگم صاحبہ۔ مجاور کا لہجہ عجیب سا تھا۔ اور اس کی قسمت ہی اسے کہیں اور لے جائے گی، آہستگی سے بولے۔ یہ میرے ساتھ جائے گا، میرے گھر، میری حویلی میں۔ سردار بیگم کا لہجہ اٹل تھا۔ مبارک بیگم صاحبہ، مبارک، تیرے بھاگ جا گئے ہیں۔ آج اللہ نے تیری جھولی بھر دی، تیری مراد پوری ہو گئی۔ تو نے کہ یتیم اور لاوارث کے سر پر ہاتھ رکھا ہے، اللہ تجھے وارث دے گا، جا سکھی رہ۔ ان کے قریب ہی ان کی باتیں سنتی وہ بڑی عورت اٹھ کر خوشی سے دھمال ڈالنے لگی۔ سردار بیگم نے چونک کر دیکھا، یہ وہی فقیرنی تھی جو چند دن پہلے ان کی حویلی میں کھانا کھانے آئی تھی۔ جا اسے اپنے ساتھ لے جا، وہ فقیرنی خوشی خوشی کہہ رہی تھی۔ آپ خوش قسمت ہے بیگم صاحبہ، آپ کو یہ فقیرنی دعا دے رہی ہے، ورنہ اس کے منہ سے سالوں کوئی دعا نہیں نکلتی۔ اس مجاور نے حیرانی اور خوشی سے کہا، چلو میرے بچے، میرے ساتھ چلو۔ سردار بیگم نے اس بچے کا ہاتھ تھام لیا۔ سردار بیگم کے انداز میں اتنی محبت اور اپنائیت کا احساس تھا کہ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ وہ اسے بہلاتی ہوئی گاڑی تک لے آئی تھی اور گاڑی میں بیٹھ کر ان کی نظریں بھی حلوائی کے کھوکھے کی سمت اٹھی تھی۔ رکھی، یہ لے پیسے اور جلیبیاں لے کر آ۔ انہوں نے پیسے نکال کر رکھی کو دیے۔ کتنی؟ 10 کلو لے آؤ، انہوں نے کہا اور سیٹ پہ اپنے قریب بیٹھے بچے کو اپنے قریب کر لیا۔ چپ ہو جاؤ، شاباش، تمہیں رونے کی اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اب میرے بیٹے ہو۔
سردار بیگم نے اس کا سر تھپکا، پھر کچھ خیال آنے پر ٹھٹک گئی۔ بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ داد بخش۔ سسکیوں کی وجہ سے اس نے اٹک اٹک کر بتایا۔ ماشاءاللہ، نام تو بہت پیارا ہے۔ اپنے ابا کا نام یاد ہے؟ جی، ان کا نام خدا بخش تھا۔ اور ماں کا نام؟ سکینہ بی بی۔ کافی سیانی ہو۔ وہ ہلکے سے مسکرائیں۔ اتنے میں رکھی جلیبیاں لے کر آ گئی اور سردار بیگم نے ڈرائیور کو گاڑی سٹارٹ کرنے کا حکم دیا۔ وہ تمام راستے داد بخش سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی ہوئی آئی تھیں تاکہ اس کا ڈر زائل ہو جائے۔ یہ کون ہے اماں بیگم؟ ولی محمد اپنی ماں کے ساتھ 7 سالہ بچے کو دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ یہ داد بخش ہے، میرا بیٹا بھی اور میرا پوتا بھی، انہوں نے قطعیت سے کہا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ تیرا بھائی بھی ہے اور بیٹا بھی، سردار بیگم نے بیٹے کو سمجھایا۔ مگر کچھ پتہ تو چلے کہ کون ہے۔ بتاتی ہوں، ابھی بتاتی ہوں۔ رکھی تو اسے اپنے ساتھ کچن میں لے جا اور اسے اچھا سا کھانا کھلا۔ انہوں نے اسے رکھی کے حوالے کیا اور داد بخش کے بارے میں جان کر اسے بھی افسوس ہوا تھا اور ماں کے فیصلے پر تھوڑی پریشانی بھی ہوئی تھی۔ اگر کل کو کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا تو؟ اس نے سردار بیگم کو دیکھا۔ کیسا مسئلہ؟ کہیں سے اس کے وارث پیدا ہو گئے تو؟ میرا مطلب ہے کہ اس کے وہی ماموں اور ممانی کہیں سے آ گئے تو پھر آپ کیا کریں گی؟ ولی محمد نے ماں کو ممکنہ باتوں سے آگاہ کیا۔ پھر کی پھر دیکھی جائے گی، اور اگر اس کے ماموں اور ممانی آ گئے تو وہ حشر کروں گی کہ واپسی کا رستہ بھی بھول جائیں گے۔ کم بختوں نے اس معصوم پر اتنے ظلم کیے، بن ماں باپ کا بچہ تھا، انہیں ترس بھی نہیں آیا۔ ان کے عزائم بڑے خطرناک تھے۔ ولی محمد بے ساختہ مسکرا اٹھا۔ ایک خوشخبری ہے آپ کے لیے۔ خوشخبری؟ سردار بیگم کا دل دھڑکا۔ کیسی خوشخبری؟ جلدی بتاؤ۔ سردار بیگم نے بیٹے کا ہاتھ تھام لیا تھا اور ولی محمد وہیں ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اماں بیگم، آپ دادی بننے والی ہیں۔ ابھی گاؤں کے ہسپتال کی لیڈی ڈاکٹر یہی بتا کر گئی ہے۔ ولی محمد ان کے دونوں ہاتھ تھام کر عقیدت سے چومتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اللہ کے حضور سجدے میں گر گئی تھی۔ آج اللہ نے واقعی ان کے اور ان کے بیٹے کے بھاگ جگا دیے تھے۔ آج ان کی جھولی بھر گئی، ان کی مرادیں پوری ہو گئی۔ انہیں اس فقیرنی کی دعائیں اور باتیں فوراً یاد آئی تھیں۔ رکھی سب کا منہ میٹھا کرواؤ، انہوں نے رابعہ بی بی کے سر سے پیسے وار کر دیتے ہوئے کہا، پھر رابعہ بی بی کو اپنے گلے لگا لیا۔ یہ کون ہے؟ یہ میرا داد بخش ہے بہو۔ سردار بیگم نے اگلے 2 دن تک خوشی منائی تھی اور صدقے اور خیراتیں دی تھی۔ پورے گاؤں کی عورتیں انہیں مبارکباد دینے آئی تھیں کہ سردار بیگم کی بہو امید سے ہوئی، اور سردار بیگم نے سب کو مٹھائی دے کر رخصت کیا تھا اور سب سے داد بخش کا تعارف بھی کروایا۔ واپسی پر سبھی عورتوں کی زبان پر داد بخش کا ہی ذکر تھا۔ مہربانو کا کیا مطلب ہے سردار بیگم؟ رابعہ بی بی کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی تھی اور سردار بیگم نے پوتی کا نام مہربانو رکھا تھا، لیکن چھوٹے سے داد بخش کو مہربانو کا نام بہت ہی اچھا لگا تھا، اسی لیے مطلب پوچھ بیٹھا۔ مہربانو کا مطلب ہے الفت والی، محبت والی، یعنی پیار کرنے والی، اپنائیت رکھنے والی۔ انہوں نے داد بخش کو مسکرا کر مطلب بتایا۔ وہ بیڈ پر رابعہ بی بی کے سامنے کمبل میں لپٹی ہوئی پڑی تھی۔ اٹھانا چاہتے ہو تو اٹھا لو اسے، انہوں نے اجازت دی۔ نہیں، یہ گر جائے گی، اس نے انکار کر دیا اور رابعہ بی بی ہنس پڑی۔ بہت سمجھدار اور سیانہ ہے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ سردار بیگم نے اس کی بلائیں لے ڈالی تھیں۔ داد بخش ان کے لیے واقعی خوش قسمت ثابت ہوا تھا۔ مہربانوں کی پیدائش کے کچھ ماہ بعد ہی رابعہ بی بی پھر سے امید سے ہو گئی اور سردار بیگم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا، اور یہی حال ولی محمد کا بھی تھا۔ وہ لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتے تھے۔ دوسری بیٹی بھی آپریشن سے پیدا ہوئی تھی، اب صرف تیسرے آپریشن کی گنجائش تھی۔ سردار بیگم اس بار بھی پوتی کی پیدائش پر بہت خوش تھیں۔ ان کی ایک پوتے کی، ایک وارث کی امید اب بھی سلامت تھی۔ انہوں نے اس کا نام مہرماں رکھا تھا۔ مہرماں کا کیا مطلب ہے سردار بیگم؟ داد بخش نے ان سے پوچھا۔ مہر کا مطلب ہے محبت اور ماہ کا مطلب ہے چاند، یعنی مہتاب۔ عثمانیہ سلطنت کے 10ویں حکمران سلطان سلیمان کی اکلوتی صاحبزادی کا نام مہرماں سلطان تھا۔ اسے تم محبت کا چاند بھی کہہ سکتے ہو۔ 9 سالہ داد بخش ان کی بات بڑے غور سے سن رہا تھا اور نظریں سردار بیگم کی گود میں سوئی 5 دن کی مہرماں پہ تھیں۔ وہ رابعہ بی بی کو آج ہی ہاسپٹل سے ڈسچارج کروا کے لائی تھی۔ 1 سالہ مہربانوں بھی ہمک کر چھوٹی سی مہرماں کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہی تھی۔ یہ لو، دیکھ لو، انہوں نے مہرماں کو ان دونوں کے سامنے کر دیا اور وہ خوش خوش اسے دیکھنے لگے۔ داد بخش ان سے پیار کرتا تھا مگر کبھی اٹھانے کی اور ہاتھ لگانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ ڈرتا تھا کہ ان بچیوں کو چوٹ لگ گئی تو سب خفا ہوں گے، سب وہ ان سے دور دور رہتا تھا۔ رابعہ بی بی تیسری بار امید سے ہوئی تو ولی محمد اور سردار بیگم سراپے دعا بن گئے تھے، لیکن شاید دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ابھی نہیں آئی تھی۔ اللہ نے اس بار بھی انہیں بیٹی جیسے رحمت عطا کی تھی اور ڈاکٹرز نے تیسرے آپریشن کے بعد کسی اور بچے کی گنجائش کو ختم کر دیا تو گویا سردار بیگم کی آس ختم کر ڈالی تھی۔ ولی محمد بھی چپ سا تھا۔ اسے بیٹی کی پیدائش پر کوئی افسوس نہیں تھا، لیکن بیٹے کی کمی تھی، ایک کثر کی حسرت بن گئی تھی۔ بیٹا ان کی حویلی اور جائیداد کے لیے ضروری تھا۔ ولی محمد بہت چھوٹا تھا جب باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا اور پھر یہ جاگیرداری خود سردار بیگم کو سنبھالنا پڑ گئی تھی، اور اس جاگیرداری کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے بڑے پاپڑ بیلے تھے، بڑا کٹھن وقت گزارا تھا۔ اب یہ ساری جائیداد دامادوں کے ہاتھ میں جانی تھی۔ اماں بیگم کیا سوچ رہی ہیں؟ ولی محمد نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سوچ رہی ہوں اللہ میری پوتیوں کے نصیب اچھے کرے۔ انہوں نے مہر نگار کے پیشانی پر بوسہ دیا۔ آمین۔ ولی محمد نے دل کی گہرائیوں سے آمین کہا تھا۔ مہر نگار کا کیا مطلب ہے سردار بیگم؟ داد بخش اس بار بھی اپنا سوال نہیں بولا تھا۔ سردار بیگم دل کھول کر ہنسی تھی۔ مہر نگار کا مطلب ہے پیار کا نقش، یعنی محبت کا نشان،
محبت کی علامت، انہوں نے دانت بخش کا گال تھپکتے ہوئے کہا۔ یہ گڑیا بھی بہت پیاری ہے، تم گڑیا کو اٹھاتے کیوں نہیں ہو؟ رجائی کہتی ہے گڑیا کو اٹھاؤں گا تو گڑیا گر جائے گی اور اسے چوٹ لگے گی۔ دانت بخش نے اپنی گریز کی وجہ بتائی۔ تم احتیاط سے اٹھاؤ گے تو نہیں گرے گی؟ سردار بیگم نے اسے تسلی دی تھی۔ نہیں سردار بیگم، مجھ سے گر جائے گی۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی تو ولی محمد ہنس دیا۔ بالآخر بیٹے کی کمی نے انہیں اس دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا جہاں ایک آخری فیصلہ کرنا ہر جاگیردار کی مجبوری بن جاتی تھی۔ رابعہ بی بی بھی ان کی مجبوری سمجھتی تھی، سو انہوں نے دل بڑا کرتے ہوئے ولی محمد کو شادی کی اجازت دے دی۔ سردار بیگم خود ایک عورت تھی، عورت کے جذبات بخوبی سمجھتی تھیں۔ انہوں نے رابعہ بی بی کی دل آزاری کے خیال سے کبھی بھی ولی محمد پر دوسری شادی کے لیے دباؤ نہیں ڈالا تھا۔ ان کی اجازت پر سردار بیگم کو بڑی حیرانی ہوئی تھی۔ یہ کیا کیا رابعہ بی بی؟ آج انہوں نے حیرت کے مارے ان کو نام سے پکارا تھا۔ اس حویلی کے وارث کی خواہش تو مجھے بھی ہے اماں بیگم، رابعہ بی بی نے اپنی نم آنکھوں کو پونچھتے ہوئے کہا تھا، اور سردار بیگم کو رابعہ بی بی کے حوصلے اور صبر پر بیک وقت پیار اور ہمدردی محسوس ہوئی تھی۔ انشاءاللہ اس حویلی میں تمہاری حیثیت اور مرتبے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ جو مقام آج ہے وہی ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، آباد رکھے۔ انہوں نے رابعہ بی بی کو ساتھ لگا کر ڈھارس بندھائی تھی، اور پھر رابعہ بی بی کی رضامندی سے چند دن بعد ہی سردار بیگم اپنی بیٹی راشدہ کی نند ہاجرہ کو بیاہ لائی تھی۔ ہاجرہ شہر کی پڑھی لکھی لڑکی تھی، اس ماحول میں ذرا مشکل سے ایڈجسٹ ہو پائی تھی۔ اسے حویلی کی بہت سی چیزوں اور بہت سے لوگوں پر اعتراض ہوا تھا، لیکن مقابل سردار بیگم تھی، ان کے سامنے کوئی اعتراض نہیں چل سکتا تھا۔ آگے پیچھے وہ کافی ناک منہ چڑھاتی رہتی تھی، لیکن سردار بیگم سامنے آ جاتی تو وہ تیر کی طرح سیدھی ہو جاتی تھی۔ البتہ جب وہ امید سے ہوئیں تو ان کے ناز نخرے دیکھنے والے تھے۔ ولی محمد کے ایکسیڈنٹ سے ہونے والی موت سردار بیگم کو ساکت و صامت کر گئی تھی۔ اپنی جوانی میں اپنے شوہر کی موت کا صدمہ اور بڑھاپے میں جوان بیٹے کی موت کا صدمہ ان کو جیتے جی مار گیا تھا۔ رابعہ بی بی اور ہاجرہ بیگم کا بھی برا حال تھا۔ ولی محمد جو بیٹے کے لیے عرصے سے خواہش مند تھا، اس بیٹے کی شکل بھی نہ دیکھ سکا۔ ولی محمد کی وفات کے 10 دن بعد ہاجرہ کے ہاں بیٹے نے جنم لیا تھا، اور سردار بیگم ولی محمد کے وارث کو دیکھ کر تھاڑے مار مار کے روئی تھی، اتنا کہ دیکھنے اور سننے والوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ ان کے دکھ پر ہر آنکھ اشک بار تھی اور ہر دل میں افسوس تھا۔ سردار بیگم کے ارمان دل میں ہی رہ گئے تھے۔ وہ اتنی منت و مرادوں کے بعد پیدا ہونے والے پوتے کی کوئی خوشی، کوئی جشن بھی نہیں منا سکی تھی۔ دل کا ایک حصہ غم سے لبریز تھا تو دوسرا پوتے کی صورت میں خوشی سے معمور ہو رہا تھا۔ غم بھی ادھورا اور خوشی بھی ادھوری۔ کون سا احساس کس پر حاوی تھا؟ کچھ احساس ہی نہیں تھا، کچھ خبر ہی نہیں تھی۔ لیکن یہ زندگی تھی، یہاں ہر غم اور ہر خوشی ساتھ لے کر جینا تھا۔ ان کا بیٹا انہیں کچھ اور ذمہ داریاں سونپ گیا تھا، اور ان ذمہ داریوں کو نبھاتے نبھاتے کتنا وقت گزر گیا، کوئی پلٹ کر دیکھتا تو پتہ چلتا۔ مسجد سے فجر کی اذان کی آواز بلند ہوئی تو اس کی نیند خود بخود کہیں بیچ راستے میں ہی رہ گئی تھی۔ وہ خوابوں کے سفر سے واپس لوٹ آیا تھا۔ چہرے سے کمبل ہٹا کر دیکھا تو کمرے میں وہی نیلے رنگ کی ملگجی سی روشنی دکھائی دی تھی جو روزانہ آنکھ کھلنے پر نظر آتی تھی۔ یہ روشنی اس کی پسندیدہ زیرو بلب کی روشنی تھی۔ وہ دن بھر کی تھکن کے بعد جب اپنے بستر پر لیٹتا تھا، اس مدھم سی ٹھنڈی میٹھی روشنی میں اسے فوراً ہی نیند آ جاتی تھی۔ وہ ہاتھ سے لیمپ کا بٹن دبا کر لیمپ آن کرتا وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ چند منٹوں بعد وضو کر کے گرم چادر کندھوں پر اوڑھتا ہوا کمرے سے نکل آیا تھا۔ اپنے کمرے کی طرف آنے والی طویل راہداری عبور کرتا وہ لوہے کی جالی سے بنے دروازے تک پہنچا، اور دروازہ دھکیل کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ اس کے کمرے کی طرف جانے والی راہداری کا دروازہ ڈرائنگ روم میں کھلتا تھا، اور اس طرف باقی سب کی آمد و رفت بہت کم ہوتی تھی۔ یہ الگ تھلگ سا کمرہ اس نے خود اپنے لیے انتخاب کیا تھا۔ حالانکہ سردار بیگم کو خاصا اعتراض ہوا تھا، لیکن اس نے وجہ بتا کر انہیں مطمئن کر دیا کہ وہ دن بھر کا تھکا ہوا ہوتا ہے، اور حویلی کے تمام مرکزی کمروں میں باہر کے شور ہنگامے کی آواز بآسانی پہنچتی اور وہ ٹھیک سے سو نہیں پاتا۔ حویلی سے گاؤں کی مسجد تک وہ روزانہ صبح پیدل ہی جاتا تھا، اور اس کے قدموں میں تیزی ہوتی تھی کہ کہیں جماعت نہ نکل جائے۔ السلام علیکم چاچا، اس نے سب سے پہلے ٹکرانے والے بشیر لوہار کو احتراماً سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آ جاؤ پتر، وضو کر کے آیا ہو؟ ہاں چاچا، میں وضو حویلی سے ہی کر کے آیا ہوں۔ اچھا کیا، یہاں باری کب ملتی ہے؟ وہ مسکرا کر بولے۔ چاچی کیسی ہے؟ طبیعت ٹھیک ہوئی ان کی؟ دانت بخش اپنی جیب سے سفید کروشیے سے بنی ٹوپی نکال کر پہنتے ہوئے بولا۔ اللہ کا شکر ہے پتر، کافی بھلی چنگی ہو گئی اب۔ اس کے ساتھ اندر آ گئے۔ نماز کے بعد وہ تقریباً 1 گھنٹہ مسجد میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا۔ واپس حویلی آتا تو وہاں کتنی ذمہ داریاں اس کے منتظر ہوتیں۔ دانت بخش، وہ حویلی کے گیٹ سے اندر داخل ہوا ہی تھا کہ اسے مہربانوں کی آواز سنائی دی۔ جی بانو بی بی، وہ سراپا سماعت بن گیا تھا۔ کل مہرماں کے کپڑے ٹیلر سے لے آئے تھے؟ مہربانو لان میں کھڑی تھی جب گیٹ سے اندر داخل ہوتے دانت بخش کو دیکھ کر اسے مہرماں کا ہنگامہ یاد آ گیا۔ جی لے آیا تھا۔ تھینک گاڈ، جاؤ جا کر بتاؤ اسے، اس نے اندر ہنگامہ مچا رکھا ہے۔ مہربانوں نے شکر کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ دانت بخش کے گراج میں کھڑی گاڑی کی سمت آ گیا تھا، اور وہ گاڑی کا بیک ڈور کھول کر پچھلے سیٹ پر رکھے کپڑوں سے بھرا ہوا شاپر نکال کر اندر چلا گیا۔ ارے دانت بخش، شکر ہے تم آ گئے، اس لڑکی نے ناک میں دم کر رکھا تھا، جاؤ بات سنو اس کی، رابعہ بی بی خفگی سے کہتی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ دانت بخش خاموشی سے سر جھکا کر اوپر آ گیا۔ اس کے بیڈ روم کا دروازہ بند تھا۔ اس نے آہستگی سے دستک دی۔ فرمائیے، اس نے جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ آپ کے کپڑے، اس نے شاپر سامنے کیا۔ پہلے کہاں تھے یہ کپڑے؟ کل میں رات کو لیٹ واپس آیا تھا، آپ سو گئی تھی اس لیے کپڑے گاڑی میں ہی رکھے رہ گئے۔ دانت بخش کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ تمہیں کیسے پتا کہ میں سو گئی تھی؟
رات کے 2 بجے کا وقت تھا مہرمہ بی بی۔ 2 بجے اگر تم جاگ سکتے ہو تو کیا میں نہیں جاگ سکتی؟ لیکن رات کے 2 بجے میں آپ کے کمرے میں نہیں آ سکتا تھا، اس نے زور دے کر کہا۔ رات کے 2 بجے تو میرے کمرے میں نہیں آ سکتے تو کیا میرے کمرے کے دروازے پہ بھی نہیں آ سکتے تھے؟ وہ گھور کے بولی تو اسے دانت بخش کی نیچی نظر پر غصہ آ رہا تھا۔ ہاں بی بی، نہیں آ سکتا، اس نے 2 ٹوک جواب دیا۔ اس کا صرف بی بی کہنا اس کی خفگی کا اظہار تھا۔ میں جاؤں؟ وہ واپسی کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ جاؤ، اس نے سر ہلا کر کہا۔ شکریہ، فوراً پلٹ کر کہا۔ وہ فوراً پلٹ گیا۔ سنو داد، اس نے بے ساختہ آواز سے اس کے قدم تھم گئے تھے۔ جی، وہ اس کی سمت پلٹتے ہوئے مختصر بولا۔ مہرمہ اسے سرتا پا گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سرمئی رنگ کے شلوار سوٹ میں ملبوس کندھوں پر اسکن کلر کی گرم چادر اوڑھی وہ اس وقت کہاں سے آیا تھا مہرمہ بخوبی جانتی تھی۔ اچھے لگ رہے ہو، اس نے دل کا کہا زبان کی نظر ہی کر ہی دیا تھا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے۔ تم جاؤ، اب میں کپڑے چینج کرنے جا رہی ہوں۔ مہرمہ نے لاتعلقی ظاہر کرتے ہوئے اسے جانے کا کہا اور خود کمرے کا دروازہ بند کر لیا تھا۔ دانت بخش لب بھینچ کر رہ گیا۔ آ جاؤ دانت بخش، وہ دستک سے پہچان جاتی تھی۔ انہوں نے نرمی سے کہا۔ ادھر آؤ، بیٹھو یہاں۔ انہوں نے اپنے جہازی سائز نواڑی پلنگ کی طرف اشارہ کیا۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ سردار بیگم کو 2 دن سے بخار تھا۔ طبیعت تو پہلے سے بہتر ہے، لیکن کچھ تھکن اور کمزوری ہو گئی ہے، اٹھنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی۔ انہوں نے نقاہت سے کہا۔ میں آپ کی ٹانگیں اور پاؤں دبا دیتا ہوں۔ اس نے ان کے پاؤں پر ہاتھ رکھے اور آہستگی سے دبانے لگا۔ ارے نہیں میرے بچے، یہ تیرا کام نہیں ہے۔ انہوں نے پاؤں پیچھے ہٹانے کی کوشش کی۔ بیٹے، ماؤں کے پیر دباتے اچھے نہیں لگتے۔ انہوں نے دانت بخش کی گرفت سے اپنے پاؤں نکالنے چاہے۔ بیٹے ہی تو ماؤں کے پیر دباتے ہوئے اچھے لگتے ہیں سردار بیگم۔ وہ عقیدت، وہ محبت رجائی کے ہاتھوں میں نہیں ہوگی جو میرے ہاتھ میں ہوگی۔ تم بیٹے ہو، لیکن مجھے سردار بیگم کہہ کر پل میں غیر بھی کر دیتے ہو۔ سردار بیگم بارہا کہہ چکی تھی کہ مجھے اماں بیگم یا دادی بیگم کہا کرو، لیکن وہ بچپن سے اب تک ان کو اماں یا دادی کہنے کی ہمت ہی نہیں کر سکا۔ میں آپ کو سردار بیگم اس لیے کہتا ہوں تاکہ آپ کا مجھ پر روب رہے۔ وہ ان کو بہلانے کے لیے ذرا شرارت سے بولا تھا۔ میں سب جانتی ہوں، مصنوعی خفگی سے بولی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے ٹائم لیا ہے، کل آپ میرے ساتھ شہر چلیں گے اور چیک اپ کروائیں گے۔ لیکن اب کس لیے چیک اپ کروانا ہے؟ بخار تو اتر گیا۔ بخار اتر گیا لیکن کمزوریوں نے کہا تو چھوڑ گیا نا۔ ڈاکٹر کوئی طاقت کی دوا لکھ کر دے گا تو آپ کی انرجی بحال ہو جائے گی، اس نے حتمی انداز میں کہا، اور سردار بیگم اس کی اتنی فکر مندی پر مسکرا دی جیسے تمہاری خوشی بس کی بات سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اماں بیگم اچانک دروازہ کھول کر راشدہ بیگم اندر داخل ہوئی تھیں۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ راشدہ بیگم ان کے پلنگ پر سرہانے کی طرف آ بیٹھی تھی۔ مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے۔ وہ تو آج حاجرہ بھابھی نے ذکر کیا کہ اماں بیگم بیمار ہے۔ راشدہ بیگم خاصی تشویش و پریشانی ظاہر کر رہی تھی۔ اکیلی آئی ہو؟ انہوں نے اس کی فکر مندی نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، رمیز بھی ساتھ آیا، گھر پہ کوئی ڈرائیور نہیں تھا اس لیے اسے ساتھ لے آئی، انہوں نے اپنی روانی اور بے دہانی میں بتایا۔ ڈرائیور گھر پر ہوتا تو پھر نہ لے کر آتی، سردار بیگم نے مطلب اخذ کیا۔ ارے نہیں اماں بیگم، ایسی کوئی بات نہیں، دراصل وہ اپنی پڑھائی میں بزی ہوتا ہے، اس لیے کہیں آنا جانا کم ہی ہوتا ہے، راشدہ بیگم نے ذرا سنبھل کر جواب دیا تھا۔ پڑھائی میں تو سبھی بچے مصروف ہوتے ہیں۔ پڑھائی یہ تو نہیں کہتی کہ اپنے بڑے بزرگوں کو شکل ہی مت دکھاؤ، سردار بیگم خفا ہو رہی تھی۔ میں جاؤں سردار بیگم؟ دانت بخش نے ان کے پاؤں دبانے کے بعد کھڑا ہو گیا۔ جاؤ، جیتے رہو، اللہ لمبی عمر عطا کرے، ان کے منہ سے دعا نکلی تھی۔ آپ صبح تیار رہیے گا، ناشتے کے فوراً بعد نکلنا ہوگا۔ وہ ان کو یاد دہانی کروا کر باہر نکل گیا تھا۔ کہاں جانا ہے اماں بیگم؟ راشدہ نے حیرانی سے پوچھا۔ ڈاکٹر کے پاس۔ تو اس کے ساتھ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں لے جاؤں گی، رمیز ہے نا ہمارے ساتھ۔ تم اور رمیز آج ہو لیکن کل نہیں ہوگے، پھر کس کے ساتھ جاؤں گی؟ کیا مطلب ہے اماں بیگم؟ مطلب یہ ہے کہ تم لوگ مہمان ہو، چلے جاؤ گے تو پھر میں کیا کروں گی؟ سردار بیگم کے لہجے میں استہزائی تھا۔ راشدہ بیگم کا موڈ بگڑ گیا لیکن وہ خاموش ہو گئی۔ السلام علیکم نانی بیگم، اتنے میں رمیز اندر داخل ہوا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بچے؟ سردار بیگم نے کہا۔ میں ایک دم فٹ ہوں، آپ سنائیں، بخار کم ہوا؟ وہ کرسی کھینچ کر ان کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ بخار اتر چکا ہے، خواہ تمہاری ماں نے تمہیں زحمت دی ہے۔ ارے نہیں نانی بیگم، زحمت کیسی؟ جب بھی یہاں آتا ہوں بڑا اچھا فیل ہوتا ہے، رمیز نے کافی خوشگوار لہجے میں کہا تھا۔ جس پر راشدہ بیگم نے حیرت سے بیٹے کو دیکھا۔ شہر سے یہاں آتے ہوئے تو وہ خاصا بیزار اور خفا ہو رہا تھا، لیکن اب اچانک موڈ کی تبدیلی حیرانی کا باعث تھی۔ اچھی بات ہے بچے، آیا جایا کرو، انہوں نے نرمی سے کہا۔ انشاءاللہ اب آیا کروں گا، اس نے وعدہ کیا۔ سردار بیگم مسکرا دیں اور راشدہ بیگم کا موڈ بھی خوشگوار ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے دوسری حویلی فون کر کے ساجدہ بیگم کو بھی بلا لیا تھا۔ آج رات ان کا یہیں گاؤں میں رکنے کا ارادہ تھا اور اس کے لیے انہیں کمپنی کی ضرورت تھی۔ رکھی حویلی کے لان میں لوہے کی بڑی سی انگیٹھیاں رکھی، اس میں خشک تنکے اور خشک لکڑیاں دہکا رہی تھی اور آگ کے شعلے بہت بلند اٹھ رہے تھے۔ دانت بخش عشاء کی نماز پڑھ کر آیا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں خون خوا کے جھونکوں سے ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ وہ اندر جانے کے بجائے وہیں آگ کے قریب لان میں چلا آیا تھا۔ انگیٹھی کیوں دہکا رہی ہو مائی؟ اس نے دونوں ہاتھ آگ کے قریب سے آ کر سینکتے ہوئے کہا۔ پرتس ساجدہ بی بی آئی ہوئی ہے نا، ان کو ہیٹر کی گرمی اچھی نہیں لگتی، اس لیے ان کے واسطے کوئلے بنا رہی تھی۔ اوہ ہاں، ان کو ہیٹر کی گرمائش سے الرجی ہو جاتی ہے۔ دانت بخش کو یاد آ گیا۔ پتر کی موئی الرجی کیا ہوتی ہے؟ مائی رکھی نے پوچھا۔ دانت بخش ان کی بات پر آہستگی سے مسکرایا اور کچھ دور پڑی کرسیوں میں سے کرسی اٹھا کر آگ کے قریب رکھ کر بیٹھ گیا تھا۔
مائی الرجی وہی ہوتی ہے جو داد بخش کو مہرماں سے ہوتی ہے، دوسرے لفظوں میں سے کوفت، بیزاری اور اکتاہٹ بھی کہا جا سکتا ہے۔ ان کے قریب سے ہی مہرماں کی آواز سنائی دی تھی۔ داد بخش چونک گیا تھا، وہ بھی لان میں ہی تھی، لیکن وہ اندھیری میں اسے دیکھنا نہیں سکا تھا۔ داد بخش کو کیا ہوتی ہے بی بی؟ مائی رکھی کو سمجھ نہ آئی۔ الرجی یا مہرماں؟ داد بخش کو دیکھتے ہوئے زور دے کر بولی۔ ماہی بی بی آپ کو بھی کرسی لا دوں؟ مائی رکھی نے اسے کھڑا دیکھ کر پوچھا۔ میں چلتا ہوں، وہ اٹھنے کے لیے پڑ تولنے لگا۔ میرے دل سے بھی چلے جا، وہ جل کر بولی تھی اور پھر پاؤں پر تختی وہاں سے چلی گئی تھی۔ داد بخش وہیں بیٹھا رہ گیا۔ ایک تو اس لڑکی نے اسے سولی پر لٹکا کر رکھا ہوا تھا، وہ اس کی خود سری سے ڈرتا تھا، وہ سردار بیگم کی عمر بھر کی ریاست مٹی میں نہیں ملانا چاہتا تھا، اور وہ تھی کہ ہر بار آڑے آ رہتی تھی، اور وہ داد بخش کی غربت اور تنہائیوں سے بھی نہیں ڈرتی تھی، لیکن داد بخش کا خون خشک ہو جاتا تھا۔ رمیز حویلی کے مرکزی دروازے سے نکل کر لان کی سیڑھیاں طے کرتا داد بخش کے قریب آ گیا۔ داد بخش اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ السلام علیکم، بیٹھیے، اس نے اپنی کرسی رمیز کو پیش کی۔ وعلیکم السلام، لیکن تم کہاں بیٹھو گے؟ رمیز نے اسے کھڑے دیکھ کر پوچھا۔ میں دوسری کرسی لے آتا ہوں۔ داد بخش پلٹ کر گیا اور دوسری اٹھا لایا۔ داد بخش کتنا عرصہ ہو گیا تمہیں اس حویلی میں رہتے ہوئے؟ رمیز آنکھ پر نظریں جماتے ہوئے بولا۔ بچپن سے اب تک یہیں تو رہ رہا ہوں رمیز صاحب۔ پھر تو تم یہاں کے سب لوگوں کے مزاج سے اچھی طرح واقف ہو گئے۔ تقریباً، اس نے آہستگی سے کہا۔ تقریباً کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کبھی ہمیں کسی انسان کے ساتھ پوری زندگی بھی گزاریں تو اسے جان نہیں پاتے، اسے سمجھ نہیں پاتے، اور کبھی کبھی ایک لمحہ بھی ایک عمر پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ اینی وے، تم مجھے ایک بات بتاؤ، تمہاری یہ مہرماں بی بی کیسی ہیں؟ رمیز کے اس سوال پر داد بخش نے چونک کر دیکھا تھا۔ کیا بات ہے داد بخش؟ میرا سوال سمجھ میں نہیں آیا، اس نے ہنستے ہوئے استفسار کیا۔ میں کیا بتا سکتا ہوں جی، یہی کہ اس کو کیا پسند ہے، اس کے شوق مشاغل کیا ہیں۔ رمیز نے معنی خیزی سے کہا تھا۔ داد بخش کا دل چاہا کہہ دے، میں اس کا شوق ہوں اور میں ہی اس کے پسند، اور مجھے تنگ کیے رکھنا اس کا مشغلہ ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتی۔ دیکھیے رمیز صاحب، میرا کام زیادہ تر حویلی سے باہر ہوتا ہے، میرا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو ہے نہیں کہ میں ان کے مزاج کو سمجھ سکوں۔ جتنا میں جانتا ہوں وہ بہت اچھی نیچر کی ہیں، البتہ تھوڑی ضدی ہیں، اکثر ضد پر اڑ جاتی ہیں۔ داد بخش نے سرسری سے انداز میں بتایا۔ اوہ، یہ تو بہت ہی بری بات ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ یار لڑکیاں ضدی ہوں تو بڑی پرابلم ہو جاتی ہے۔ لڑکیوں میں سب کچھ ہونا چاہیے، ناز، نخرہ، ادائیں، لاڈ، پیار، لیکن ضد نہیں ہونی چاہیے۔ میں اس چیز سے سخت الرجک ہوں۔ رمیز نے بڑے دھڑلے سے اپنی واہیات خیالات کا اظہار کیا تھا۔ داد بخش اپنے اشتعال کو ضبط کر گیا۔ لگتا ہے کافی تجربہ ہے آپ کو، اور جواباً وہ کہکہا لگا کر رہتا تھا۔ تجربے تو بہت ہیں داد بخش، بس اب کسی نئے تجربے پر دل آمادہ ہے۔ اس نے داد بخش کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ داد بخش کا چہرہ سرخ پڑ گیا، کن پٹی کی رگیں تن گئی تھی، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کافی ٹائم ہو چکا ہے، اب سونا چاہیے۔ اتنی جلدی؟ یار رمیز بھی ابھی بیٹھنا چاہ رہا تھا، صبح فجر کی نماز کے لیے بھی اٹھنا ہوتا ہے، جلدی سوؤں گا تو جلدی اٹھوں گا نا، اس نے رسان سے جواب دیا۔ اوکے، گڈ نائٹ۔ رمیز بھی اٹھ کھڑا ہو گیا تھا۔ ہائے، گڈ مارننگ۔ وہ سب اسی وقت ڈائننگ روم میں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے کہ رمیز بھی وہیں چلا آیا۔ گڈ مارننگ، بیٹھیے بھائی۔ وارث نے اپنے ساتھ والی کرسی پیش کی۔ تھینک یو بردر۔ رمیز مسکراتے ہوئے اس کا گال کھینچ کر بولا اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ نانی بیگم کیسی طبیعت ہے اب؟ اس نے سب پر ایک نظر ڈال کر سردار بیگم کو مخاطب کیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے بیٹے، وہ چائے پیتے ہوئے بولی۔ اور باقی سب کیسے ہیں؟ رمیز کی نظر اٹھتے اٹھتے مہرماں کے چہرے پر ٹک گئی، وہ سر جھکائے ناشتہ کر رہی تھی۔ پھپھو آپ آج یہیں رکیں گی نا؟ مہربانوں نے راشدہ بیگم کو دیکھا۔ نہیں بیٹا، آج واپس جانا ہوگا، انشاءاللہ دوبارہ چکر لگاؤں گی، تم آج اپنی ساس صاحبہ کو روکو۔ راشدہ بیگم نے اپنی بہن ساجدہ بیگم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مہربانوں کو چھیڑا۔ مہربانوں بچپن سے ہی اپنی پھپھو ساجدہ کے بیٹے قاسم علی سے منسوب تھی۔ میں اپنی بیٹی کے لیے خود ہی رک جاؤں گی۔ ساجدہ بیگم نے پاس بیٹھی مہربانوں کا سر اپنے کندھے سے لگا لیا تھا۔ دیکھا مام، ساس بہو کا پیار، اب آپ بھی اپنے لیے ایک عدد بہو کا انتظام کر لیں، رمیز شرارت سے بولا تھا۔ رابعہ بی بی نے چونک کر سردار بیگم کی سمت دیکھا، وہ نہ جانے کیوں جواباً کچھ بھی نہ بولی تھی، اور اس سے پہلے کہ رمیز کچھ پوچھتا داد بخش اندر داخل ہوا تھا۔ آپ ناشتہ کر چکی ہیں؟ وہ سردار بیگم سے پوچھ رہا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ داد بخش نے آگے بڑھ کر ان کے بازو کو تھام لیا تھا۔ اچھا بیٹا، میں چلتی ہوں، میری واپسی تک تو شاید تم لوگ چلی جاؤ گی، انہوں نے راشدہ اور ساجدہ سے کہا۔ رمیز کے کندھے پر ہاتھ پھیر کر پیار کیا اور داد بخش کے ساتھ باہر نکل گئی۔ وہ ان کا گاڑی میں بٹھا رہا تھا کہ پیچھے مہرماں بھی تقریباً بھاگتی ہوئی آن پہنچی تھی۔ میں بھی چلوں گی، وہ اپنا پرس سیٹ پر پھینکتی ہوئی دروازہ کھول کر فٹافٹ اندر بیٹھ گئی۔ تم کو کہاں جانا ہے بیٹا؟ سردار بیگم نے حیرانی سے استفسار کیا۔ مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے دادی بیگم، میں صرف آپ کے لیے آئی ہوں۔ وہ سردار بیگم سے لپٹ گئی تھی اور وہ اس کے لاڈ پر شفقت سے ہنس دی۔ ٹھیک ہے میرا بچہ، چلو داد بخش۔ انہوں نے یوں ہی ہنستے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے داد بخش کو اشارہ کیا تھا۔ دادی بیگم ایک بات تو بتائیں، یہ داد بخش اتنا کم کیوں بولتا ہے؟ اس نے سردار بیگم کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے پوچھا۔ نظریں داد بخش پہ تھیں۔ اس کے سوال پر داد بخش کی نظریں بے ساختہ بیک ویو مرر کی طرف اٹھی تھیں۔ داد بخش مہرماں کو کیا جواب دوں؟ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا۔ سردار بیگم ہنس دیں، وہ خاموش رہا۔ داد مہرماں نے پکارا۔ جی مہرماں بی بی، اس کے جواب میں وہی نپا تلا سا احترام تھا۔ میں تم سے چھوٹی ہوں، مجھے بی بی مت کہا کرو، وہ چڑ کر بولی۔ میں آپ سے بڑا ہوں، مجھے داد بخش کہا کرے، اس نے کہا۔ مجھے جو اچھا لگتا ہے میں وہی کہوں گی، وہ سختی سے بولی، اور جو مجھے مناسب لگتا ہے میں وہی کہوں گا، وہ بھی اپنے کہے پر قائم تھا۔ دادی بیگم، اس نے جھنجھلا کر سردار بیگم کو دیکھا۔
داد بخش میری یہ پوتی بڑی بیوقوف ہے، انہوں نے مہرما کو اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے پیار سے کہا۔ جی ان کی اس خوبی کے ثبوت ملتے رہتے ہیں مجھے، وہ ذرا آہستگی سے بولا۔ گاڑی روکو اور مجھے یہیں راستے میں اتار دو، میں واپس حویلی چلی جاتی ہوں، مجھے آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جانا۔ اس نے ناراضی کا اظہار کیا تھا۔ شہر آ چکے مہرما بی بی، آپ کو وین پہ بٹھا دیتا ہوں، سیدھی گاؤں جاتی ہے۔ سردار بیگم مسکرا دیں، ہسپتال آ چکا تھا۔ داد بخش نے نیچے اتر کر پچھلی سائڈ کا دروازہ کھولا اور پھر انہیں سہارا دے کر اترنے میں مدد دی تھی۔ اپنے مقررہ وقت پر پہنچے تھے۔ ڈاکٹر اپنے روم میں تھا، اس لیے ہسپتال پہنچتے ہی نرس سردار بیگم کو اندر ایکس رے کے لیے لے گئی اور وہ دونوں ویٹنگ روم میں ہی رہ گئے۔ مہرما صوفے میں دھنس کر بیٹھ گئی تھی، لیکن داد بخش بیٹھنے کی بجائے کلاس وال کے پاس جا کھڑا ہوا تھا۔ وہاں سے باہر ریسیپشن کا منظر نظر آ رہا تھا۔ ریسیپشن پر 2 لڑکیاں کھڑی تھیں، کافی خوبصورت اور اسٹائلش۔ وہ ہسپتال میں نئے آنے والوں کو گائیڈ کر رہی تھی، انتہائی پروفیشنل سا انداز تھا ان کا۔ داد بخش نہ جانے کیا سوچتے ہوئے بے دھیانی میں ان کی طرف دیکھے گیا تھا۔ وہ پنک دوپٹے والی زیادہ خوبصورت ہے نا؟ اچانک اس کے بے حد قریب سے مہرما کی آواز ابھری تھی۔ داد بخش نے چونک کر دیکھا، وہ اس کی نظروں کے تعاقب میں ریسیپشن پر کھڑی لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں تمہیں کچھ پتہ بھی ہے؟ وہ جل کر بولی۔ اتنے میں سردار بیگم بھی چیک اپ کروا کر ایکسٹرا روم سے نکل آئی تھی۔ کچھ کھانے پینے کے لیے بھی ملے گا یا نہیں؟ مہرما نے داد بخش پر نظر ڈال کر کہا، لیکن وہ بے نیاز سردار بیگم کو سیڑھیاں اترنے میں مدد دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے تم ناشتہ کر کے ہی آئی ہو نا؟ میں ناشتہ ادھورا چھوڑ کر آئی تھی، دادی بیگم وہ ناراضی سے بولی۔ ابھی داد بخش سے کہتی ہوں کہ اسے اچھے سے ہوٹل میں لے چلتا ہے۔ انہوں نے اسے تسلی دی اور مہرما اندر ہی اندر خوشی سے ناچ اٹھی۔ داد بخش گاڑی کسی ہوٹل میں کچھ دیر کے لیے روکنا، مہرما کو بھوک لگی ہے۔ انہوں نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے تاکید کی تھی۔ جیسے آپ کی مرضی، وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا اور مہرما آہستگی سے مسکرا دی۔ اسے پتا تھا داد بخش کی جان جا رہی تھی اس حکم کی تعمیل پر۔ بانو بی بی دروازہ کھولیے۔ رجائی نے مہربانوں کے بیڈ روم کا دروازہ بجایا۔ کون پیچھے لگ گئے؟ اتنی اتاولی کیوں ہو رہی ہو؟ مہربانوں نے سستی سے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ وہ نیچے قاسم صاحب آئے بیٹھے ہیں، اس کی طرح پر مہربانوں ٹھٹک گئی۔ قاسم صاحب؟ باقی سب کہاں ہیں؟ نگار بی بی اور ماہی بی بی کالج گئی ہیں، وارث بیٹا اسکول پڑھنے گیا ہوا ہے، سردار بیگم اور رابعہ بی بی دوسری حویلی گئی ہوئی ہیں، اور چھوٹی بیگم ہاجرہ بیگم سو رہی ہیں۔ رجائی نے باری باری سب کا بتایا تھا۔ اور داد بخش وہ کہاں ہے؟ اسے بلا لو۔ بانو خود قاسم کے سامنے جاتے ہوئے جھٹک رہی تھی۔ وہ زمینوں کی طرف گئے، اس نے کماد فیکٹری بھیجنا تھا۔ رجائی کے پاس سب کی خبر تھی۔ اچھا تم چائے بنواؤ، میں آتی ہوں۔ مہربانو واپس پلٹی اور اپنا دوپٹہ ٹھیک کر کے اچھی طرح اوڑھتی ہوئی باہر نکل آئی۔ السلام علیکم، مہربانو آہستگی سے بولی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ قاسم علی چونک کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ جی ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں، اس نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ اس کی پوری اشتیاق نظریں مہربانوں پر ہی تھیں۔ آپ اس وقت؟ وہ کچھ پوچھتے پوچھتے رک گئی، کہیں قاسم برا ہی نہ مان جائے۔ میں تو شاید نہ ہی آتا، مگر قسمت لے آئی۔ قاسم علی اسے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ مطلب؟ مہربانو انجان بنی۔ مطلب کہ میں 3-4 روز سے شہر گیا ہوا تھا، آج ہی واپسی ہوئی ہے۔ راستے سے گزرتے ہوئے سوچا کہ چلو سب سے ملتے ہوئے جاتا ہوں، مگر یہاں اگر پتہ چلا کہ یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں سوائے میری قسمت کے۔ قاسم علی کا لہجہ شوق ہو رہا تھا۔ یہاں صرف میں ہی نہیں ہوں، چھوٹی امی بھی ہیں، وہ سو رہی ہیں محترمہ۔ رجائی اسے بتا چکی تھی، تبھی وہ اتنا کھل کر بات کر رہا تھا۔ وہ سوتے میں بھی آنکھ کھلی رکھتی ہیں، واہ کیا کوالٹی ہے ان کی۔ قاسم علی ہنسا تھا، تبھی داد بخش ڈرائنگ روم میں داخل ہوا اور مہربانوں کو قاسم علی کے مقابل والے صوفے پہ بیٹھے دیکھ کر ٹھٹک گیا، لیکن پھر اپنی اچانک مداخلت پر بھی شرمندہ بھی ہو گیا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے، وہ شرمندہ سے لہجے میں کہتا واپسی کے لیے پلٹا۔ داد بخش تم بیٹھو، گھر پر اور کوئی بھی نہیں تھا اس لیے مجھے یہاں آنا پڑا۔ مہربانوں نے جیسے صفائی دی تھی۔ چائے وغیرہ لی آپ نے؟ داد بخش کو ٹیبل خالی دیکھ کر خیال آیا، تمہاری بانو بی بی اتنی اچھی میزبان نہیں ہے داد بخش، وہ تو مجھے یہاں سے جانے کا کہہ رہی تھی۔ مہربانوں نے باہر نکلتے ہوئے اس کا جملہ سنا تھا اور مسکراتے ہوئی کچن کی طرف آ گئی۔ رجائی ذرا جلدی ہاتھ چلایا کرو، کام کے وقت تمہاری ساری پھرتی نہ جانے کدھر جاتی ہے۔ مہربانوں رجائی پر خفا ہوئی تھی۔ بس بانو بی بی سب تیار ہو گیا، رجائی ٹرے اٹھاتے ہوئے بولی۔ کماد بھجوا دیا تم نے؟ قاسم علی رجائی سے چائے کا کپ لیتے ہوئے داد بخش سے مخاطب ہوا تھا۔ کچھ کل بھجوایا اور کچھ آج۔ داد بخش نے بھی کپ تھام لیا۔ اس بار جس شوگر مل کو کباب بھجوانے کا ہمارا ارادہ تھا، وہاں پہلا ہاتھ تم نے مار لیا، قاسم علی نے کہا۔ پہلا ہاتھ نہیں قاسم صاحب، دوسرا ہاتھ۔ میں پچھلے سال بھی اس شوگر مل میں کماد بھیج چکا ہوں، پچھلے سال ہمارا نقصان بھی ہوا تھا، ایک ٹرالی کسی کھڈ میں گر گئی تھی، تم نے وہ پچھلی بار کی کسر اب پوری کر لی ہے۔ ظاہر ہے کاروبار میں ہونے والے نقصان کاروبار سے ہی پورا کرنا ہوتا ہے۔ قاسم صاحب یہ سارا کاروبار، لین دین، آمدن اور خرچہ وغیرہ سردار بیگم کا ہے، یعنی میرے پاس ایک امانت ہے، اس لیے مجھے اس امانت کی پائی پائی کا حساب کتاب رکھنا ہوتا ہے۔ اس نے رسانیت سے کہا تو قاسم علی چپ ہو گیا۔ اور رہی بات آپ کے ارادے کی، تو اگر مجھے پتہ ہوتا تو شاید میں کہیں اور فروخت کر دیتا، داد بخش نے معذرت کی تھی۔ ارے کوئی بات نہیں یار، مال تم بھجواؤ، یہاں بات تو ایک ہی ہے نا، اس حویلی میں اور اس حویلی میں کوئی فرق تو نہیں۔
قاسم علی نے فوراً سر جھٹکتے ہوئے اطمینان سے کہا، پھر چائے پینے کے فوراً بعد جانے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ داد بخش اسے گاڑی تک چھوڑنے گیا تھا۔ تمہارے لیے کھانا لگاؤں؟ رجائی کو پتا تھا کہ وہ صبح سے زمینوں کی طرف نکلا ہوا ہے اور اس نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کھایا۔ میں پہلے نہا لوں پھر کھانا کھاتے ہیں، وہ کہتے ہوئے ڈرائنگ روم میں کھلنے والی لوہے کی جالی کے دروازے کو کھول کر اپنے کمرے کی طرف آ گیا۔ اسے واقعی بھوک لگی تھی، اس لیے وہ نہا کر سیدھا ڈائننگ روم میں آیا تھا۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تو چند ہی منٹوں میں رجائی نے کھانا ٹیبل پر سجا دیا۔ میرا کھانا؟ اچانک مہرماں کی بلند آواز میں صدا ابھری تھی۔ وہ کالج سے لوٹی تھی اور سیدھی ڈائننگ روم میں آئی تھی۔ داد بخش اس کی آواز پر ٹھٹک گیا۔ ابھی لگاتی ہوں ماہی بی بی۔ رجائی تیزی سے پلٹ گئی۔ وائن اس کے سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھ کے نظریں اسی پر مرکوز تھی، لیکن وہ اپنے دھیان میں مگن کھانا کھانے میں مصروف رہا۔ اس کی کوشش جلد از جلد یہاں سے اٹھنے کی تھی۔ کھانا کوئی چرا نہیں لے گا، کھاتے ہوئے دیکھ تو لیا کرو۔ نظر ہی تو ساری تباہی کی جڑ ہوتی ہے، ویسے کون سے بولا تھا؟ مجھے دیکھنے سے کون سی تباہی ہو جائے گی؟ مہرماں چبا کر بولی تھی۔ اسی ایک نظر کی بدولت ہی تو انسان کے اندر خواہش جاگتی ہے۔ داد بخش کا ہر جواب ہی عجیب سا تھا۔ اوہ، تو تم خواہشوں کے جاگنے سے ڈرتے ہو؟ ہاں، اور ڈرتا ہوں کیونکہ جب انسان کے اندر خواہشیں جاگتی ہیں تو پھر ہر چیز کا اور ہر رشتے کا ڈر اور خوف ختم ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ کر گزرتا ہے۔ اتنی پرہیزکاری بھی اچھی نہیں ہوتی داد بخش، اور اتنی بے خوفی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ مہرماں بی بی وہ گلاس میں پانی انڈیلتے ہوئے بولا۔ تم بزدل ہو، اپنی بزدلی چھپانے کے لیے پارسائی کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ بزدل مرد کچھ نہیں کر سکتا اور بے خوف عورت سب کچھ کر سکتی ہے، وہ سخت اور کھردرے لہجے میں کہتا کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا تھا۔ داد؟ مہرماں اس کی چوٹ پر بلبلا اٹھی تھی۔ میں داد بخش ہوں مہرماں بی بی، مجھے داد بخش ہی رہنے دیں۔ زمین کے خاک کو سر پر مت چڑھائیں، سر پر پڑی خاک بربادی کی علامت کہلاتی ہے۔ سردار بیگم نے داد بخش کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا۔ پلیز ایسا کچھ مت کیجیے گا کہ سردار بیگم کو اسی داد بخش کو عرش سے اٹھا کر فرش پر پھینکنا پڑے۔ داد بخش یہ سہ نہیں پائے گا، وہ کہتے کہتے جیسے کمزور پڑ گیا تھا اور پھر وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ مہرباں ششتر سی بیٹھی رہتی تھی۔ داد بخش اپنے آپ کو، اپنی ذات کو کس خول کس دائرے میں رکھتا تھا، یہ تو اسے آج پتہ چلا تھا۔ سنہری دھوپ سونا اگل رہی تھی اور لوگ سردی سے بچنے کے لیے سنہری دھوپ کا زیور اپنے تن پہ سجانے کے لیے سورج کے سائے تلے بیٹھے تھے۔ ساتھ سردار بیگم کا تخت بھی حویلی کے لان میں سجا دیا گیا تھا اور جھلملاتی دھوپ ان کے ارد گرد حصار باندھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے گاؤں کی دو عورتیں بھی ان سے ملنے چلی آئی تھیں۔ رکھیے، آج دھوپ نکلی ہے تو چاول ہی صاف کروا کے رکھ لو۔ سردار بیگم تکیے کے سہارے ذرا سے اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ جی سردار بیگم، میں بھی یہی سوچ رہی تھی، رکھی گھٹنوں پر زور ڈالتے ہوئے بولی۔ رجائی، اجو اور رفیق سے کہو چاولوں کی بوری نکال کر یہاں رکھ جائیں، میں یہاں کپڑا بچھاتی ہوں۔ رکھی نے ہدایت دی۔ رکھی نے بڑا سا موٹا کپڑا بچھایا اور رجائی، اجو اور رفیق وغیرہ سے کہہ کر گودام سے چاولوں کی بوری نکلوا کر لے آئی تھی۔ میں بھی ہاتھ بٹا دوں؟ گاؤں کی ایک عورت نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں رکیہ، بیٹھو، تم مہمان ہو یہاں۔ سردار بیگم نے اس عورت کو روک دیا تھا۔ یہ تو آپ کا بڑا پن ہے سردار بیگم، وہ عورت اتنی عزت پر بڑی خوش ہوئی تھی۔ ہم دونوں آپ کے پاس کسی کام سے آئے تھے۔ اس عورت نے ذرا ٹھہر کر تمہید باندھی تھی۔ ہاں بولو، کیا کام ہے؟ وہ جی، دراصل میرا بیٹا گاؤں کے اسکول سے 10 جماعتیں پڑھ چکا ہے، اب شہر کے کالج میں پڑھنا چاہتا ہے، لیکن ہمیں شہر کے کالج میں داخلے وغیرہ کا کچھ نہیں پتہ، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کا داخلہ کروا دیں۔ انہوں نے ذرا جھجک کے کہا۔ وہ لوگ اتنی چھوٹی سی بات کے لیے اتنا زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ سردار بیگم مسکرا دیں۔ تم پریشان نہ ہو، میں داد بخش سے کہوں گی، وہ تمہارے بیٹے کا داخلہ کروا دے گا، بس 10ویں جماعت میں اس کے نمبر اچھے ہونے چاہئیں۔ یہ لیں چائے۔ رجائی ٹرے میں چائے اور بسکٹ سجائے آ گئی۔ یہی تو اس حویلی کی خاصیت تھی کہ ہر آنے والے کی عزت اور قدر کی جاتی تھی، چاہے وہ کوئی فقیر ہوتا، چاہے کوئی گاؤں کا کوئی کمی کمین، چاہے اپنا کوئی قریبی عزیز۔ بہت مہربانی سردار بیگم، بہت بہت مہربانی، وہ مشکور ہونے لگی تھی۔ سردار بیگم ان کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی جب حویلی کا گیٹ کھلا اور ایک چمچماتی ہوئی پجارو اندر داخل ہوئی۔ پھر اس میں سے رمیز کا چہرہ نمودار ہوا تھا۔ رمیز؟ سردار بیگم اسے دیکھ کر چونک گئی۔ وہ پودوں کی باڑ پھلانگ کر لان کی طرف ہی آ رہا تھا۔ السلام علیکم، اس نے قریب آتے ہوئے اونچی آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آؤ میرا بچہ بیٹھو۔ وہ کونی پر زور دیتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ ان کے پاس ہی تخت پر بیٹھ گیا۔ اللہ کا شکر ہے بیٹا، ٹھیک ٹھاک ہوں، تم سناؤ، ماں کیسی ہے تمہاری؟ وہ بالکل فٹ ہے، ہاں آپ کو سلام کہہ رہی تھی، اس نے یاد آنے پر کہا۔ وعلیکم السلام، تمہارا باپ کہاں ہوتا ہے آج کل؟ سالوں گزر گئے، اس نے تو کبھی شکل ہی نہیں دکھائی۔ انہوں نے داماد کے متعلق پوچھا۔ قدیر ہمدانی جب سے راشدہ سے کے ساتھ شادی ہوئی تھی 1 یا 2 بار ہی گاؤں آئے تھے۔ پاپا اپنے بزنس میں بزی ہوتے ہیں، کبھی سنگاپور، کبھی ہالینڈ، کبھی امریکہ اور کبھی دبئی۔ اتنے دن تو ہم ان کی شکل نہیں دیکھتے، آپ بھلا کیا دیکھیں گی؟ رمیز دلچسپی سے ایسا، اور وہ جو تمہاری ماں نے اس کے ساتھ پسند سے شادی کی تھی وہ کیا ہوئی؟ اتنے دن اپنی شکل نہیں دکھاتا تو اس کی شکل کیا خاک دیکھے گا؟ کیا گھر کی چمکتی دمکتی دیواروں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی رہتی ہے؟ وہ دونوں عورتیں اٹھ کر جا چکی تھی، اس لیے سردار بیگم رمیز کے ساتھ کھل کر بات کر رہی تھی۔ وہ گھر بیٹھیں گے تو گھر کی دیواریں دیکھیں گی نا، پاپا سے زیادہ ماما خود بزی ہوتی ہیں۔ رمیز نے کندھے اچکا کر ہنستے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ چونکی۔ کچھ نہیں، آپ یہ بتائیں باقی سب کہاں ہیں؟ اس نے ٹال دیا تھا۔ تمہاری پھپھی اندر ہے، آرام کر رہی ہے، ملنا چاہو تو جا کر مل سکتے ہو، بچیاں کالج گئی ہیں اور وارث اسکول گیا ہوا ہے۔
نہیں ابھی تو میں چینج کروں گا، پھر باقی سب سے ملوں گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ رہو گی؟ جی نانی بیگم، یونیورسٹی سے چھٹیاں تھیں اس لیے سوچا کہ اس بار چھٹیاں آپ کے ساتھ گزاروں گا، اس نے مسکرا کر کہا۔ رجائی سے کہو وہ تمہارے لیے کمرہ کھول دے گی، انہوں نے اشارہ کیا اور رمیز سر ہلاتے ہوئے اندر آ گیا۔ ستار بیگم دور تک اس کے پشت کو دیکھتی رہی، وہ نہ جانے کس سوچ میں گم ہو گئی تھی۔ اسے کالج کے گیٹ سے باہر کھڑے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا اس کا انتظار کرتے ہوئے، لیکن ابھی بھی اس کی آمد کے دور دور تک بھی امکان نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ کوئی تیسری بار کھڑی دیکھ رہا تھا۔ مہربانو یونیورسٹی سے اور مہر نگار کالج سے فارغ ہو چکی تھی، اس لیے اجوان کو لے گیا تھا اجو ان کو لے گیا تھا، لیکن مہرما آج تھوڑی لیٹ ہو گئی تھی، اس لیے اس کو پک کرنے کی ذمہ داری داد بخش پر آ گئی تھی۔ مہرما نے خود اسے کال کر کے کالج سے پک کرنے کا کہا تھا، لیکن اب پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ داد بخش چاہتا تو اس نمبر پر کال کر کے پوچھ بھی سکتا تھا، لیکن وہ خود سے اس کا نمبر کال بھی تو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جس دائرے میں خود کو قید کیے ہوئے تھا وہ بھی اسی دائرے میں رہنا چاہتا تھا، لیکن اس کی آمد میں اتنی تاخیر اسے پریشان بھی کر رہی تھی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا اور گیٹ سے باہر کھڑے چوکیدار کے پاس چلا گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ چوکیدار سے کوئی استفسار کرتا، اندر سے دوسرے چوکیدار نے گیٹ کھولا اور لڑکیوں کے ٹولے نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ داد بخش تھوڑا سائڈ پر ہو گیا تھا۔ ہائے داد، مہرما اسے دور سے دیکھ کر چہکی تھی اور وہیں سے ہاتھ ہلایا تھا۔ یہ داد کون ہے؟ اس کی کلاس فیلو نے پوچھا تھا۔ کون ہو سکتا ہے؟ جواباً مہرما شرارت سے بولی۔ تمہارا منگیتر؟ سنیرا نے قیاس کیا۔ مہرما کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ منگیتر ہے تو نہیں، مگر دعا کرو ہو جائے۔ اوہ یعنی ابھی کوئی چکر چل رہا ہے، وہ مانی خیزی سے بولی۔ یار کوشش تو کر رہی ہوں مگر چل نہیں رہا ہے۔ امیزنگ یار، تمہاری خوبصورتی، تمہاری دلکشی نے اسے متاثر نہیں کیا؟ وہ خود کسی سے کم ہے؟ کیا شاہانہ پرسنالٹی ہے! صرف پرسنالٹی شاہانہ ہے، وہ خود کہیں سے شاہانہ نہیں، انتہائی عاجز، پرہیزگار اور متقی سا بندہ ہے۔ تمام عورتیں اسے اپنی ماں اور بہن نظر آتی ہیں۔ مہرما استحصائیہ کہتے ہوئے ہنسی تھی۔ اوکے اب چلتی ہیں، بیچارہ کب سے انتظار کر رہا ہے۔ مہرما انہیں خدا حافظ کہتے ہاتھ ہلا کر آگے بڑھ گئی۔ داد بیگم نے اس کے لیے بیک ڈور کھول رکھا تھا، لیکن وہ بیک ڈور زور سے بند کر کے فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ داد بخش نے ٹھٹک کر اسے دیکھا تھا۔ چلو، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ داد بخش نے ایک نظر مہرما کو اور ایک نظر گیٹ سے باہر کھڑی اس کے دوستوں کو دیکھا تھا، اس لیے خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ تمہیں کافی انتظار کرنا پڑا ہوگا، اس نے سکون سے داد بخش کی طرف رخ موڑا۔ جی، اس نے صرف جی پر اکتفا کیا تھا۔ غصہ بھی آیا ہوگا؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ کیوں؟ یہ تو میرا کام ہے سردار بیگم، پوری عمر کسی کا انتظار کرنے کو کہہ دیں تو پوری عمر بیٹھ کر انتظار کرتا رہوں گا، یہ تو محض چند منٹوں کا انتظار تھا۔ تمہاری اپنی مرضی چاہت کچھ نہیں ہے؟ وہ زمانی انداز سے بولی۔ مہرما بی بی، آپ نے اس حویلی میں آنکھ کھولی اس لیے ایسی باتیں سوچ سکتی ہیں۔ سردار بیگم نے مجھ پر احسان کیا ہے، مجھے محبت دی، سہارا دیا، میری سر ہی نہیں دل بھی ان کے سامنے جھکا ہے، میں اپنی حیثیت بھولا نہیں ہوں۔ اس نے مہرما کے سوال پر ڈھکے چھپے انداز میں اپنی حیثیت جتاتی تھی۔ دادی بیگم نے کبھی بھی تم میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رکھا، نہ ذات پات کا نہ اپنے پرائے کا، جتنا پیار ہم کو دیا اس سے بھی زیادہ تمہیں دیا، ہمیشہ تمہاری بات کو اہمیت دی، ہر ذمہ داری تمہیں سونپی، ہر بھروسہ تم پہ کیا، لیکن تم نے پھر بھی یہ اونچ نیچ اور حیثیت کی دیوار کھڑی اٹھا رکھی ہے۔ دادی بیگم نے بقول تمہیں فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا، لیکن تمہاری سوچ آج بھی اسی فرش پر ہے جہاں سے انہوں نے تمہیں اٹھایا تھا۔ مہرما نے اسے کھری کھری سنا ڈالی تھی۔ مہرما بی بی، حقیقت حقیقت ہی رہتی ہے، میں کون ہوں کیا ہوں مجھ سے بہتر اور کون جان سکتا ہے بھلا۔ یہ تو سردار بیگم کی کرم نوازی ہے کہ انہوں نے مجھ ناچیز کی زندگی کو سنوار دیا، اور اب میری زندگی کا بھی یہی مقصد ہے کہ ان کی خدمت میں وقت گزاروں، انہیں سکون اور آرام دوں، نہ کہ میری ذات ان کے لیے پریشانی کا سبب بنی۔ اس نے کہتے ہوئے سڑک کی ایک سائڈ پر گاڑی روک دی اور نیچے اتر آیا تھا۔ آپ پلیز پچھلی سیٹ پر آ جائیں، اس نے پچھلا دروازہ کھول دیا۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ میں تمہارے برابر بیٹھنا چاہتی ہوں، وہ ہٹ دھرمی سے بولی۔ میں اس قابل نہیں ہوں، وہ بھی اپنی بات پر قائم تھا۔ مہرما ڈیش بورڈ سے اپنا بیگ اٹھا کر تل ملاتے ہوئے اپنا غصہ ضبط کرتی فرنٹ سیٹ سے اتر کر پچھلی سیٹ پر آن بیٹھی۔ اس کے بیٹھتے داد بخش نے دروازہ بند کیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر آ کے پھر باقی کا تمام راستہ وہ بالکل خاموش ہی رہی تھی، اور اس کی خاموشی اس کے غصے کا اظہار تھی۔ داد بخش نے سکون کا سانس لیا تھا، لیکن جیسے اس کی گاڑی حویلی میں داخل ہوئی وہ ٹھٹک گیا۔ سامنے ہی روش پر بلیک پچارو کھڑی تھی۔ رمیز صاحب آئے ہیں، اس نے حیرانی سے سوچا اور اس کے پچارو کے پیچھے گاڑی پارک کر دی۔ کیا بات ہے جناب، یہاں مہمانوں کو کمپنی دینے کا کوئی رواج نہیں ہے کیا؟ مہرما شال اوڑھے بالکنی میں کھڑی تھی اور اس کے پیچھے رمیز بھی وہیں چلا آیا تھا۔ نیچے سب لوگوں کی کمپنی کم پڑ گئی تھی کیا کہ آپ کو میری کمپنی کا خیال آ گیا؟ یہی سمجھ لو، رمیز زمانی انداز میں مسکرایا۔ پھر مایوسی ہوگی آپ کو؟ کیوں جناب؟ میرا موڈ خراب ہے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ بھی چپ رہیں اور مجھے بھی چپ رہنے دیں۔ اور ہاں، مجھے یہ جناب شناب کہنا اچھا نہیں لگتا، احتیاط کیجیے گا، اس نے کرارا سا جواب دیا تھا۔ تو پھر کیا کہوں؟ مہرما وہ دو ٹوک بولی۔ نہیں، میں تمہیں ماہی کہوں گا، جیسے باقی سب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ویسے تمہارا موڈ کیوں آف ہے؟ رمیز نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں زیادہ پرسنل سوال پسند نہیں کرتی، مہرما ناگواری سے بولی تھی۔ رمیز نے ذرا سٹپٹا کر اسے دیکھا، وہ صرف ضدی اور ہٹ دھرم ہی نہیں، خاصی منہ پھٹ بھی لگ رہی تھی، اور کسی منہ پھٹ سے مروت کی توقع رکھنا انتہائی عبث تھا۔ رمیز کو خاصا مشکل پروجیکٹ لگی تھی وہ۔
آج تو خاصی روڈ بھی ہو رہی ہو. پلیز رمیش بھائی, وہ جھنجھلا کر بولی. صرف رمیش بھی کہہ سکتی ہو. اوکے رمیش صاحب, پلیز آپ کو برا لگے گا لیکن میں مجبور ہوں, آپ سے ٹھیک طرح سے بات نہیں کر پاؤں گی, آپ نیچے چلے جائیں. بانو اور نگار وغیرہ آپ کو کمپنی دے دیں گی. رمیش کو تاؤ آیا تھا لیکن پھر نظر انداز کر گیا. اوکے میں چلتا ہوں, لیکن اس امید کے ساتھ کہ صبح تم سے فریش موڈ کے ساتھ ملاقات ہوگی. رمیش وہاں سے چلا گیا تھا لیکن مہرما وہیں بالکنی میں کھڑی رہی اور اسے کھڑے کھڑے کافی دیر گزر گئی تھی جب مہربانو اندر داخل ہوئی. کیا بات ہے کہ آج پھر داد بخش کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ مہربانو نے چھوٹتے استفسار کیا. تمہیں کیسے پتا؟ مہرما نے مہربانو کو حیرانی سے دیکھا. پوری حویلی میں ایک وہی تو ہے جو تمہاری بات سے اختلاف کرتا ہے. یقیناً آج بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہوگا. آج تو تم کالج سے اکیلی اس کے ساتھ آئی ہو. مہربانو نے کافی گہرائی سے مشاہدہ کیا تھا اور درست اندازہ لگایا تھا. مہرما, تم جس راستے پر چل رہی ہو انجام سوچا ہے تم نے؟ مہربانو کا لہجہ سنجیدہ تھا. انجام کوئی بھی نہیں سوچتا, اور جو انجام سوچتا ہے وہ آغاز بھی نہیں کرتا. وہ بھی مہربانو کے قریب آ کھڑی ہوئی تھی. وہ زمانے اور تھے ماہی جہاں لوگ دل کے کہے پر چل پڑتے تھے. یہ زمانہ اور ہے, یہاں ہر کام باقاعدہ پلاننگ سے اور سوچ سمجھ کر کیا جاتا ہے, کیونکہ یہ زمانہ بہت فاسٹ ہے, انتہائی تیز رفتار اور تیز دھار. یہاں منہ کے بل گرنے کا اور کچلے جانے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے. مہربانو نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی. تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ یہی کہ تم اپنی نادانی اور بیوقوفی سے باز آ جاؤ. جسے تم بیوقوفی اور نادانی کا نام دے رہی ہو وہ میرے دل کی خوشی ہے بانو. مہرما تڑپ کر بولی تھی. تمہارے دل کی خوشی دادی بیگم کے دل کا آزار بن جائے گی مہرما, اور وہ مفت میں مارا جائے گا. یہ اونچی حویلیوں والے اپنی خود سر بیٹیوں پہ الزام نہیں ڈالتے. ان کے عتاب کا نشانہ غریبوں کے فرزند بنتے ہیں. دادی بیگم ہم سب کے لیے کتنی ہی نرم خو سہی, لیکن اس معاملے میں ان کا جلال بھی دیکھنے والا ہوگا اور نشانہ داد بخش ہی بنے گا. مہربانو نے حقیقت پسندی سے کام لیتے ہوئے اسے سب صاف صاف بتایا تھا. مہرما کتنی ہی دیر کچھ نہ کہہ سکی. رجائی, داد بخش کہاں ہیں؟ 2 دن سے کہیں نظر ہی نہیں آیا. مہرما کالج سے واپسی پر لنچ کرنے کے لیے بیٹھی تو بے ساختہ ہی پوچھ لیا. 2 دن سے ان دونوں کا کوئی آمنا سامنا نہیں ہوا تھا. اس بیچارے کی تو طبیعت ہی بہت خراب ہے. حاجرہ بیگم ڈائننگ روم میں داخل ہوتے ہوئے اس کی بات سن چکی تھی, لیکن مہرما ان کے جواب پر بری طرح چونکی تھی. کیا ہوا داد بخش کو؟ اس نے دوسری بار بھی رجائی کو ہی مخاطب کیا. 2 دن مزدوروں کے پیچھے بھاگ دوڑ کرتا رہا. زمینوں پر ہل چلانا تھا. آدھا کام مزدوروں نے کیا, آدھا اس نے خود کیا. شام گئے, واپس آ کر نہانے گھس کے. اتنی مشقت کرنے کے بعد جسم گرم تھا, اس لیے ٹھنڈے پانی سے نہانے کی وجہ سے بخار ہو گیا. ابھی اسے چائے دے کر آئی, اس کا گلا بھی خراب ہو رہا تھا. رجائی نے کافی تفصیل سے جواب دیا تھا. مہرما کی پریشانی 2 چند ہو گئی, لیکن حاجرہ بیگم کی موجودگی کے باعث اظہار نہیں کیا. بہت ہی محنتی اور اچھا بندہ ہے داد بخش. سردار بیگم کو ایسا ملازم آنے والی کئی نسلوں میں بھی نہیں ملے گا. حاجرہ بیگم نے تنزیہ سراہا. داد بخش ملازم نہیں ہے اماں بیگم. مہرما ان کی طرف رخ موڑتے ہوئے چبا کر بولی تھی. تو پھر کیا ہے؟ انہوں نے تمسخر اڑایا. یہ سوال آپ دادی بیگم سے جا کر کریں. داد بخش میرا بیٹا ہے, میرا پوتا ہے, میرا نواسا ہے, اور کتنے رشتے بتاؤں؟ سردار بیگم کی سماعتوں سے بھی حاجرہ بیگم کی آواز دور نہیں رہ سکی تھی. وہ داد بخش کے لیے رجائی کو یخنی بنانے کا کہنے آئی تھی, اور یہ کام ان کے لیے اتنا اہم تھا کہ وہ خود اپنے کمرے سے اٹھ کر یہاں تک آ گئی تھی. یعنی داد بخش اس حویلی میں وارث کا حصے دار ہے. جاگیر اور جائیداد کا بٹوارا ہوا تو دونوں کو برابر کا حصہ ملے گا. حاجرہ بیگم اپنے سینے میں سالوں سے پھانس کی طرح اٹکا سوال آج بے ساختہ زبان تک لے آئی تھی. اس حویلی کے وارث اور حقدار میں خود ابھی زندہ ہوں, اور اس حویلی کے وارث اور حقدار کا فیصلہ میں خود کروں گی. اور ایک بات کان کھول کر سن لو بہو بیگم, اس حویلی اور جائیداد سے سب کو برابر کا حصہ ملے گا. میں 4 گاؤں کے لوگوں میں بیٹھ کر حصہ کروں گی. سردار بیگم سختی سے کہہ کر رجائی کو لیے وہاں سے چلی گئی تھی. حاجرہ بیگم ناگن کی طرح بل کھا رہی تھی. بھری جوانی میں بیوگی کے بعد ان کی آنکھوں نے اگر کوئی خواب دیکھا ہی تھا تو وہ اس حویلی اور جاگیر پر راج کرنے کا ہی خواب تھا. وہ یہ حویلی چھوڑ کر بھی جا سکتی تھی, لیکن اپنے بیٹے کو اور اس حویلی کو چھوڑنے کا حوصلہ نہیں ہوا تھا. ان کے تصور میں یہ حویلی اور راجدھانی سردار بیگم کے بعد ان کی ملکیت تھی, لیکن سردار بیگم تو نہ جانے کیا کیا سوچے بیٹھی تھی. وہ عجیب سی کشمکش کا شکار تھی. دل بے چینی اور اضطراب کے گھیرے میں تھا. دل جس پہ آمادہ تھا دماغ اس پر انکاری ہو رہا تھا. سوچیں بھی مضطرب سی محسوس ہو رہی تھی. کافی دیر وہ بستر پر لیٹی یوں ہی کروٹیں بدلتی رہی اور بالآخر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی. اپنے دھیان کو اس کی سوچ سے ہٹانے کے لیے اس نے ایک جتن کیا اور ٹیلی ویژن آن کر کے بیٹھ گئی. تقریباً 5 منٹ وہ چینل سرچ کرتی رہی, پھر ریموٹ بیڈ پر اچھال کر اٹھ کھڑی ہوئی, الماری کے پاس گئی اور اپنی گرم شال نکال کر اڑتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی. باہر ہر طرف ملکہ سا اندھیرا پھیل رہا تھا. وہ آہستگی سے سیڑھیاں اترتی ڈرائنگ روم میں کھلنے والے دروازے کے پاس آ گئی. یہ دروازہ کھلتے اور بند ہوتے ہوئے اچھی خاصی آواز پیدا کرتا تھا. اس کی چڑچڑاہٹ دور دور تک سنائی دیتی تھی. مہرما نے ہینڈل تھام کر جیسے دروازے کو اپنی طرف کھینچ کر کھولا, اس کی بلند آواز میں ابھرنے والی چڑچڑاہٹ پورے ڈرائنگ روم میں گونجی تھی. اس دروازے کو کوستی ہوئی داد بخش کمرے کے راہداری میں داخل ہوئی, لیکن جیسے ہی ہینڈل کو چھوڑا وہ دروازے نے بند ہوتے ہی بھی وہی احتجاج بلند کیا تھا. منحوس وہ بڑبڑاتی ہوئی داد بخش کے بیڈ روم کے سامنے آ رکی. ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر اپنا موڈ درست کیا اور پھر دروازے پر ہاتھ سے ہلکا سا دباؤ ڈالا تھا. دروازہ کھلتا چلا گیا تھا. داد بخش کبھی بھی اپنے بیڈ روم کا دروازہ اندر سے بند کر کے نہیں سویا تھا, گویا اس کا کچھ بھی پرسنل نہیں تھا. مہرما بنا آہٹ کے اندر آ گئی تھی.
اندر کمرے میں نیلے رنگ کے زیرو بلب کے مدھم سے پسوں خیز روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے کا ماحول خاصا خوابناک لگ رہا تھا۔ مہرماں کے دل کی لے بدل گئی تھی۔ وہ دبے قدموں چلتی ہوئی اس کے بیڈ کے قریب آ گئی۔ داد بخش دائیں کروٹ سویا ہوا تھا۔ داد، اس نے مدھم سی آواز میں پکارا۔ داد دوبارہ آواز دی گئی، لیکن وہ شاید دوائیوں کے زیر اثر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ مہرماں بیڈ کے قریب ہی دو زنوں قالین پر بیٹھ کے اس کے عین سامنے داد بخش کا چہرہ تھا۔ اس کے سیاہ بال اس کی کشادہ پیشانی پہ گرے ہوئے تھے۔ ہمہ وقت ان کی عزت اور احترام میں جھکی رہنے والی آنکھیں نیند سے ہمکنار تھیں۔ سیاہ گھنی مونچھوں تلے دبے کٹاؤں دار ہونٹ نرمی سے بھینچے ہوئے تھے اور 2-3 دن کی بڑھی ہوئی شیپ بھی مہرماں کی عمیق نگاہوں سے مخفی نہیں رہ سکی تھی۔ داد بخش، نہ جانے کس ماں کے لال ہو تمہاری جوانی تو اس نے دیکھی نہیں، دیکھ لیتی تو فخر کرتی، تمہیں پیدا کرنے پر اتراتی۔ آہستگی سے اپنا ہاتھ شال سے نکالا اور اس کی پیشانی سے بال ہٹا کر اس کی پیشانی پر رکھ دیا۔ اس کی پیشانی بری طرح تپ رہی تھی، لیکن داد بخش ٹھنڈے ہاتھ کے سرد لمس پر کرنٹ کھا کر بیدار ہوا اور تڑپ کر اٹھ بیٹھا تھا۔ مہرماں بی بی، اس نے ملگجے سے اندھیرے میں بھی اسے پہچان لیا تھا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ میں تمہاری طبیعت پوچھنے آئی تھی۔ مہرماں نے خود ہی ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھا چھوٹا سا لیمپ چلا دیا تھا۔ میری طبیعت؟ مگر اس وقت؟ اس نے وال کلاک کی سمت دیکھا۔ رات کا 1 بجا تھا۔ جب فرصت ملے گی تبھی پوچھوں گی نا، اس نے بے نیازی ظاہر کی۔ لیکن مہرماں بی بی، اس وقت آپ کا میرے بیڈ روم میں آنا مناسب نہیں، پلیز آپ خود کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ داد بخش کے بخار سے سرخ آنکھوں میں لال ڈورے تیر رہے تھے اور کچی نیند ہلکورے لے رہی تھی۔ داد بخش بمشکل اپنے اعصاب ٹھکانے لانے پایا تھا۔ ہر وقت مناسب اور غیر مناسب کے چکروں میں مت پڑا کرو، کبھی کسی کے احساسات اور جذبات بھی سمجھ لیا کرو۔ مہرماں کو اس کی پریشانی اور فکر پر غصہ آیا تھا۔ داد بخش نے کمبل ہٹا کر پاؤں بیڈ سے نیچے اتارے تھے۔ اب تم کیوں اٹھ رہے ہو؟ میرے سر پر بدنامی کھڑی ہے اور میں سویا رہوں؟ وٹ؟ اب میں تمہارے لیے بدنامی ہو گئی ہوں؟ وہ تل ملا کر بولی تھی۔ جہاں کوئی مضبوط رشتہ نہ ہو وہاں بدنامی ہی ہوتی ہے۔ میرے اور آپ کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اس نے سلیپر پہنے اور کھڑا ہو گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ مہرماں چبا کر بولی۔ اسے غصہ آ رہا تھا۔ کمرے سے باہر۔ تم کہیں نہیں جاؤ گے، باہر بہت ٹھنڈ ہے۔ میں آپ کو بھی تو اپنے کمرے سے نہیں نکال سکتا۔ داد بخش نے کرسی پر رکھ کے اپنی گرم چادر اٹھائی۔ بخار سے تپتے ہوئے وجود پر ماحول کی خون کی تیزاب کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ تم خود بھی کہیں نہیں جا سکتے، بیٹھو یہاں۔ مہرماں نے داد بخش کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے بیڈ کی طرف دھکیلا تھا۔ بیٹھو۔ مہرماں نے اسے بٹھا کر چھوڑا۔ کمبل اوڑھو اور پاؤں اندر کرو۔ اس نے داد بخش کے پاؤں سے سلیپر بھی نکال دیے تھے، لیکن وہ اپنی جگہ پر دم بخود سے رہ گیا تھا۔ ایک عرش پہ اسے سرتار بیگم نے بٹھایا تھا اور ایک عرش پر مہرماں ولی محمد بٹھا رہی تھی۔ داد بخش کی نظریں مہرماں پہ گڑی تھی، وہ جو اسے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا، آج آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر داد بخش کو دیکھا، لیکن اسے اپنی ہی طرف دیکھتے پا کر اس کی پلکیں بے ساختہ جھک گئی تھی۔ وہ سرتا پا اس کے سامنے تھی، اس کی محبت اور ایک نظر عنایت کے منتظر۔ اس کے روم روم سے داد بخش کی محبت کی مہک اٹھ رہی تھی۔ وہ سراپا سندل بنی ہوئی تھی۔ داد بخش چاہتا تو اپنے گھٹنوں پر رکھے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر اس کی منتظر محبت کو قبولیت کی سند دے سکتا تھا، لیکن اگر وہ یہ چاہتا تو اور بہت کچھ کھو دیتا، اور اس بہت کچھ میں سر فہرست سردار بیگم کا اعتبار اور اپنے کردار کا فخر تھا، اور وہ دونوں چیزیں ہی نہیں کھو سکتا تھا۔ بس اسے اس وقت اس لمحے کو کھونا تھا، سو اس نے کھو دیا۔ وہ مہرماں ولی محمد کے ہاتھ بے مروتی سے جھٹک کر کھڑا ہو گیا اور دوسرے ہی لمحے کمرے سے باہر نکل گیا تھا، اور مہرماں اپنی جگہ پر پتھرائی ہوئی بیٹھی رہ گئی تھی۔ وہ لان کے بیچوں بیچ کھڑا انتہائی گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ ماحول میں شاید دبیز دھند کے باعث زمین سے عجیب سی مہک اٹھ رہی تھی، اور اس مہک میں کچی مٹی کی آمیزش محسوس ہو رہی تھی۔ لان کی گھاس بھیگی بھیگی لگ رہی تھی اور اس دھند کے باعث رات کی سیاہی سرخ دھندلی روشنی میں بدل رہی تھی۔ اسے لان میں ٹہلتے ہوئے اور ایک فیصلے پر پہنچتے ہوئے کافی دیر لگ گئی تھی۔ فجر کی اذان میں آدھا گھنٹہ رہ گیا تھا۔ اس نے نماز پڑھنے کے لیے بھی جانا تھا، اس لیے بہتر تھا کہ یہ کام ابھی ختم کر لیتا۔ اس نے سردار بیگم کے کمرے کے باہر ٹھہرتے ہوئے ایک پل کے لیے سوچا اور پھر دستک دے ڈالی۔ سردار بیگم تہجد کے وقت اٹھتی تھیں اور صبح سورج کی پو پھٹنے تک جاگتی رہتی تھی۔ اس دوران وہ قرآن پاک، نماز اور وظیفہ پڑھتی رہتی تھی، اور اگر اس عبادت سے فارغ ہو جاتی تو تسبیح لے کر اپنے بستر پر بیٹھ جاتی تھی۔ وہ شاید کچھ پڑھ رہی تھی، اس لیے داد بخش کے دوسری دستک پہ بھی جواب موصول نہیں ہوا تھا، اور بالآخر تیسری دستک دینے کے بعد وہ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ سردار بیگم سامنے ہی جائے نماز پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے آنکھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کا کہا تھا۔ ان کی اجازت پہ وہ کافی بوجھل قدموں سے آگے بڑھ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اللہ کے حضور دعا مانگ کر داد بخش کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ انہوں نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ جی ٹھیک ہوں۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ باہر لان سے۔ کیوں، خیریت؟ تمہاری تو طبیعت خراب تھی، پھر اتنے سرد موسم میں باہر کیوں چلے گئے؟ داد بخش چند ثانیے یوں ہی خاموش بیٹھا رہا، پھر کرسی اٹھا کر جائے نماز کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور ہاتھ بڑھا کر سردار بیگم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ حیرانی سے اس کی حرکات نوٹ کر رہی تھی۔ آپ کے سامنے کوئی بات کروں تو کیا اس کے لیے قسم کھا کر یقین دلانا ضروری ہے؟ وہ کافی سنجیدگی سے ٹھہر ٹھہر کر بات کر رہا تھا۔ سردار بیگم کے تجسس میں اضافے کے ساتھ ساتھ پیشانی کی شکنوں میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ انہیں حیرت ہوئی تھی۔ جو میں پوچھ رہا ہوں آپ وہ بتائیں۔ داد بخش کا لہجہ اور انداز دو ٹوک ہو رہے تھے۔ تم خود جانتے ہو کہ تمہاری بات میرے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے اور مجھے کتنا یقین ہے تم پر، لیکن یہ بات ہی کچھ ایسی ہے کہ آپ کا اعتماد ڈول سکتا ہے۔
بات جو بھی ہو داد بخش، تم پر میرا یقین اتنا کمزور بھی نہیں کہ ڈاواں ڈول ہو جائے۔ سردار بیگم کا لب و لہجہ مضبوط تھا جس پر داد بخش نے اطمینان سے گہری سانس خارج کی تھی۔ میں بہت دنوں سے بلکہ بہت عرصے سے یہ بات آپ کے علم میں لانا چاہ رہا تھا، لیکن خود میں اتنی ہمت اور حوصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ آپ کے سامنے یہ سب کہہ پاتا۔ میں سوچتا تھا کہ سب خود بخود ہی ٹھیک ہو جائے گا، وقت کے ساتھ ساتھ اسے عقل آ جائے گی، وہ سمجھ جائے گی، لیکن وہ بہت نادان ہے۔ آپ نے مجھ پر اعتماد کیا، مجھ پر بھروسہ کیا، اپنی عزتیں، اپنی امانتیں مجھ پر یقین رکھتے ہوئے مجھے سونپ دیں۔ میں سب کچھ ہو سکتا ہوں مگر بے غیرت اور بے ضمیر نہیں ہو سکتا کہ آپ کی عزت یا امانت میں کوئی خیانت کروں۔ میں آپ کی عزتوں کا امین ہوں اور ہمیشہ یہی رہنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اس حویلی سے دور ہو جاؤں۔ میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں اس وقت سے پہلے جب اس حویلی کے مکین خود مجھے دھکے دے کر نکالیں گے۔ داد بخش کہتے کہتے جیسے تھک گیا تھا، اور سردار بیگم ساکت اور سامت سے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ حیرت سے گنگ ہوئی اسے لگ رہی تھی۔ کس کی بات کر رہے ہو تم؟ کچھ دیر بعد بس سرگوشی میں بولی۔ مہرماں بی بی کی۔ ان کے اندیشوں کی تصدیق ہو گئی تھی۔ سردار بیگم چوں کی توں بیٹھی رہ گئی تھی۔ پہلے کبھی کیوں نہیں بتایا؟ ان کی آواز کسی کنویں سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ پہلے بات کبھی اس نوبت تک نہیں پہنچی تھی۔ نوبت؟ انہوں نے استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ آج رات وہ میرے کمرے میں آ گئی تھی میری عیادت کے لیے۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب آئے۔ میں دوائیوں کی وجہ سے نیند میں تھا۔ پتہ تو تب چلا جب مہرباں بی بی نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھا تھا۔ داد بخش نے آج سارے راز عیاں کر دیے تھے اور اپنے ضمیر پر رکھا بوجھ بھی اتار پھینکا تھا۔ اب سردار بیگم چاہے جو بھی فیصلہ سناتی مگر وہ ہلکا پھلکا اور آزاد ہو چکا تھا۔ اب اس کے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں تھا کہ وہ سردار بیگم سے کچھ چھپا رہے۔ آپ پلیز مجھے یہاں سے دور بھیج دیں، اس نے پھر کہا تھا۔ انہیں اکسایا تھا۔ تمہیں کیوں بھیجوں؟ اسے ہی نہ بھیج دوں، انہوں نے خود کلامی کسی انداز میں کہا تھا، اور داد بخش ٹھٹک گیا تھا۔ کیسے؟ جیسے ہر بیٹی ماں باپ کا گھر چھوڑ کے جاتی ہے۔ سردار بیگم کا لہجہ مضبوط اور فیصلہ کن تھا۔ داد بخش حیرت سے دیکھتا رہ گیا تھا۔ پچھلے 4-5 دنوں سے سرکار بیگم گہری سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنی عزت کو بے داغ کیسے رکھیں، لیکن اوپر والا ساتھ دینے والا ہو تو سب ممکن ہو جاتا ہے۔ 2 دن ہوئے تھے رمیز کو واپس شہر گئے ہوئے، اور آج 2 دن بعد راشدہ بیگم اپنے شوہر قدیر ہمدانی کے ہمراہ حویلی چلی آئی تھی۔ ہاجرہ بیگم اپنے بھائی کو دیکھ کر خوب آبھگت کر رہی تھی، جبکہ راشدہ بیگم آج رابعہ بی بی بڑی بھابھی پہ فدا نظر آ رہی تھی۔ انہیں باقاعدہ پیغام بھیج کر کمرے سے ڈرائنگ روم میں بلایا تھا، اور انہیں سے باتیں کی جا رہی تھی، اور اس چیز پر سردار بیگم کو بھی حیرت ہوئی تھی۔ لیکن 1 گھنٹے بعد جب راشدہ بیگم نے اپنا مدعا بیان کیا تو سب کو سب سمجھ آ گیا تھا، یہاں تک کہ ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے داد بخش کے قدم بھی تھم گئے۔ اماں بیگم، آپ جانتی تو ہیں نا کہ مہرماں کے لیے دیا ہوا رمیز کا پروپوزل ولی بھائی نے خود قبول کیا تھا۔ جب ساجدہ نے قاسم علی کے لیے مہربانوں کو مانگا تھا تو میں نے بھی مہرماں کی پیدائش کے بعد یہی سوال کیا تھا، اور وہ خوشی خوشی مان گئے تھے۔ راشدہ بیگم کی آمد کا جواز داد بخش کے سامنے کھل چکا تھا۔ وہ وہاں سے الٹے قدموں واپس پلٹا تھا۔ مہربانوں بڑی ہوئی تو ساجدہ نے اس رشتے کا باقاعدہ اعلان کیا تھا، منگنی کی تھی، پھر تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ سردار بیگم کا لہجہ تیکھا ہو گیا تھا۔ میں ایسا کیسے کرتی اماں بیگم؟ آج کل کے بچوں کو تو آپ جانتی ہی ہیں، ذرا سی ان کے مزاج کے خلاف بات ہو جائے کر دو تو اتنے دن ان کے موڈ ہی آف رہتے ہیں۔ میں ڈرتی تھی کہ نہ جانے بچوں کی پسند اور ناپسند کیا ہوگی، لیکن شکر ہے رمیز کو خود بخود میں ہی مہرماں کا خیال آ گیا ہے۔ وہ اسے پسند کرنے لگا ہے، شادی پہ آمادہ ہے، اور اسی لیے میں آج بھاگی بھاگی چلی آئی ہوں۔ راشدہ نے چہک کر کہا تھا۔ تم اور تمہارا بیٹا تو آمادہ ہو، لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ مہرماں اور مہرماں کی والدہ کیا کہتی ہیں۔ انہوں نے بیٹی کو دھیرج رکھنے کا کہا۔ مگر اماں بیگم، اس میں کہنے نہ کہنے کی بات کہاں سے آ جاتی ہے؟ رشتہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے، رابعہ بھابھی بھی جانتی ہیں کہ اس روز پاس ہی تو تھیں۔ راشدہ بیگم نے حیرت اور تعجب کا اظہار کیا تھا۔ اس روز اور آج کے روز میں بڑا فرق ہے میری بچی۔ لیکن اماں بیگم، زبان تو وہی ہے نا؟ راشدہ بیگم نے زور دے کر کہا تھا۔ زبان دینے والا مر چکا ہے، وہ بے تاثر انداز میں بولی۔ راشدہ بیگم اپنے شوہر قدیر ہمدانی اور پھر رابعہ بی بی کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں میں، تم یہ رشتہ تقریباً بھلا چکی تھی، اب اچانک کیسے یاد آ گیا؟ اس پر راشدہ تھوڑا کھسیا سی گئی، لیکن پھر سنبھلنے میں بھی چند سیکنڈ ہی لگے تھے۔ بچوں کی وجہ سے چپ تھی، اور اب بھی ہم بچوں کی وجہ سے ہی چپ ہیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب تمہیں سوچ سمجھ کر بتائیں گے۔ مگر اماں بیگم، راشدہ نے کچھ کہنا چاہا۔ کچھ وقت دو ہمیں، وہ وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مہرماں کا دماغ گھوم گیا تھا، وہ ایک جھٹکے سے صوفے سے کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ ہو چکا ہے، مہربانوں نے رسانیت سے کہا۔ میں رمیز بھائی کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وجہ؟ مہربانوں یوں پوچھ رہی تھی جیسے انجان ہو۔ وجہ تم جانتی ہو مہربانوں؟ میں جانتی ہوں نا، دادی بیگم نہیں جانتی؟ مہربانوں نے کندھے جھٹکے۔ تو تم بتا دو ان کو۔ میں کسی پہ ظلم نہیں کر سکتی۔ ظلم؟ مگر کس پہ؟ مہرماں کو حیرانی ہوئی۔ داد بخش پہ۔ اس میں داد بخش کہاں سے آ گیا؟ اس میں داد بخش کو تم ہی تو لے کر آئی ہو ماہی۔ تمہارے کیے دھرے کی سزا داد بخش کو ملے گی، اس کا اس حویلی کے سوا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ماہی، اسے ذلیل مت کرو، یہاں سے نکالا گیا تو کہاں جائے گا؟ مہربانوں نے اسے سمجھانے کے لیے ایک بار پھر ناکام کوشش کی تھی۔ یہاں سے کیوں نکالا جائے گا؟ اگر دادی بیگم کو واقعی اس سے محبت ہے تو وہ اسے کبھی نہیں نکالیں گی۔ یہ تو بات کی بات ہے نا کہ کیا ہوگا۔ ابھی تو صرف یہ پوچھا ہے کہ
مہربانوں میں کچھ بھی سوچنا اور سمجھنا نہیں چاہتی. میں نے جو کہہ دیا بس کہہ دیا. میں رمیز بھائی سے شادی نہیں کروں گی. میری طرف سے انکار ہے. میرا انکار دادی بیگم تک پہنچا دینا. وہ کہہ کے وہاں سے چلی گئی تھی اور مجبوراً مہربانوں نے اس کا انکار دادی بیگم کے حضور پیش کر دیا تھا، جس پہ انہوں نے مہرماں کو اپنے کمرے میں طلب کیا اور مہرماں دل میں بہت سے ارادے باندھ کر ان کے حکم پر حاضر ہو گئی تھی. جی دادی بیگم، آپ نے بلایا تھا مجھے؟ اس نے ان کے روبرو بیٹھتے ہوئے سر جھکا کر دھیمے لہجے میں پوچھا تھا، لیکن اس کی سرکشی کی خوشبو اس کی ایک انداز سے محسوس ہو رہی تھی. تم نے رمیز کے لیے انکار کیا؟ جی، اس نے اعتراف کیا. میں تم سے انکار کی وجہ نہیں پوچھوں گی، بلکہ یہ پوچھوں گی کہ کیا وہ بھی اس انکار میں شامل ہے جو اس انکار کی وجہ ہے؟ سردار بیگم کا سوال مہرماں کو پریشان کرنے کے لیے کافی تھا. دیکھو میری جان، میں ایک اصول پرست اور انصاف پسند جاگیردار کی بیوی ہوں. آج سے بہت سال پہلے راشدہ نے قدیر کو پسند کیا تھا اور مجھ سے چھپایا تھا، لیکن جب بات شادی پہ آئی تو اسے اپنا راز کھولنا پڑا. اس نے چودھری امتیاز کے رشتے سے انکار کیا تھا، لیکن میں نے انکار کی وجہ نہیں پوچھی تھی، بلکہ صرف اتنا کہا تھا کہ جس کے ساتھ رخصت ہونا چاہتی ہے اسے اپنے ساتھ لے آؤ. وہ آ کر تمہارا ہاتھ مجھ سے مانگ لے. اس نے قدیر سے رابطہ کیا. وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حاضر ہو گیا. انہوں نے ہاتھ مانگا. میں نے بیٹی کو دھوم دھام سے اس کے ساتھ رخصت کر دیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں اگر انکار یا اختلاف کروں گی تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ الٹا مجھے ساری زندگی اس کی طرف سے دھڑکا لگا رہے گا. اس لیے میں نے وہ دھڑکا ہی ختم کر دیا، عزت اور شرافت کے ساتھ. وہ بات کرتے کرتے لمحہ بھر کو گویا سانس لینے کو رکی تھی. اور آج اتنے سالوں بعد میری پوتی نے بھی وہی انکار کیا. اس لیے میں آج بھی انکار کی وجہ نہیں پوچھوں گی، بلکہ یہی کہوں گی کہ جس کے ساتھ رخصت ہونا چاہتی ہو اسے اپنے ساتھ لے آؤ. وہ آ کر تمہارا ہاتھ مجھ سے مانگ لے. سردار بیگم نے اسپاٹ سے انداز میں کہہ کر بات ہی ختم کر ڈالی تھی اور مہرماں ہکا بکا سے دیکھتی رہ گئی تھی. لیکن دادی بیگم میں کیسے؟ میں نے کہا نا، تم میرے سامنے اس گاؤں کے کسی کمی کو بھی لے آؤ گی تو میں تمہاری شادی اس کے ساتھ کر دوں گی، کیونکہ اس حویلی نے کبھی کسی کے قدموں میں قید کی زنجیریں نہیں ڈالی. انہوں نے فیصلہ سنا دیا تھا. مہرماں ششدر سی بیٹھی تھی. رجائی رجائی رجائی. مہرماں خود پہ ضبط کرتی رجائی کو پکارے جا رہی تھی. جی مائیں بیوی. وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی سامنے آئی تھی. داد بخش کہاں ہے؟ اس کے لہجے میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ رجائی چونک گئی تھی. میں تم سے پوچھ رہی ہوں رجائی. وہ چینخ کر بولی. جی وہ تو کل سے ڈیرے پر ہے. کب آئے گا؟ جی آج تو نہیں آئیں گے، زمینوں پر کام ہو رہا ہے. تو پھر اجو سے کہو گاڑی نکالیں. رجائی اجو کو گاڑی نکالنے کا پیغام پہنچانے چلی گئی. ماہی کی کیا کر رہی ہو؟ مہربانو اس کے پیچھے آئی تھی. ڈوبنے سے پہلے بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہوں. وہ آنکھوں کے نم گوشے رگڑتے ہوئے بولی. اسے آزمائش میں مت ڈالو ماہی. اسے آزمائش میں نہ ڈالا تو میں نہ آڑ لگوں گی نہ پار. اس نے سختی سے جواب دیا. جی ماہی بیوی، گاڑی تیار ہے. رجائی واپس آتے ہوئے بولی. چلو میرے ساتھ. وہ رجائی کو اشارہ کرتی آگے بڑھ گئی تھی. گاڑی کی سپیڈ تیز رکھو. اس نے اجو کو ہدایت دی. اس نے فوراً حکم کی تعمیل کی تھی. گاڑی کا رخ ڈیرے کی طرف تھا. اوائل مارچ کے دن تھے. موسم بہت خوبصورت ہو رہا تھا، لیکن وہ بہت بے چین تھا. دل میں کہیں ایک دھڑکا سا تھا کہ وہ پتہ نہیں کیا کرے گی. اتنی آسانی سے تو ہار ماننے والی نہیں ہے. لیکن اس نے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ مہرماں اس کے پیچھے ڈیرے تک بھی پہنچ جائے گی. ان کے بڑے سے وسیع اور اس ڈیرے کے احاطے میں برگد کا بڑا سا درخت لگا ہوا تھا، جس کی چھاؤں ڈیرے کے پورے صحن میں پھیلی ہوئی تھی. اور اسی چھاؤں کے نیچے داد بخش چارپائی پر اوندھا لیٹا نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا کہ ڈیرے کے اندر آ کر رکنے والی گاڑی کے انجن بند ہونے کی آواز پر ایک دم سر اٹھا کر دیکھا تھا. سردار بیگم کی گاڑی. اسے اچھمبا ہوا. وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہو کر بیٹھا تھا. گاڑی سے رجائی کی شکل نمودار ہوئی اور اس کے بعد مہرماں نیچے اتری. مہرماں بیوی. داد بخش کی آنکھیں پھیل گئیں. اس کے کانوں میں خطرے کا الارم بجا تھا. تم لوگ جاؤ، مجھے داد بخش سے کچھ بات کرنی ہے. اس نے ہاتھ کے اشارے سے اجو اور رجائی سمیت وہاں موجود تمام ملازموں کو ڈیرے کے احاطے سے چلے جانے کا اشارہ کیا تھا. جی بیوی جی. وہ لوگ سر جھکا کر باہر نکل گئے. مہرماں مضبوط قدم اٹھاتی اس کے سامنے آ رکی. میں تمہیں لینے آئی ہوں، میرے ساتھ حویلی چلو. وہ داد بخش کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، لیکن داد بخش نظر چرا گیا تھا. کیوں؟ میرا ہاتھ مانگنے. میری آپ کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی داد بخش؟ کیونکہ میں کرنا ہی نہیں چاہتا. اس نے صاف صاف کہہ دیا. داد بخش تم کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ مجھ کو یا پھر اپنے آپ کو؟ مہرماں نے اسے گریبان سے پکڑ لیا تھا. مہرماں بیوی دھوکہ تو آپ دے رہی ہیں، وہ بھی صرف اپنے آپ کو. اس نے تلخی سے کہا تھا. تم مجھ سے نظر ملا کر بات کیوں نہیں کرتے؟ اس کا گریبان چھوڑ کر بولی. میں گستاخ ہونے سے ڈرتا ہوں. تم بزدل حقیقت کے سامنے آنے سے ڈرتے ہو. آپ چلی جائیں بیوی. یک طرفہ سلسلے پائیدار نہیں ہوتے. اس نے ضبط کرتے ہوئے رخ موڑا. یک طرفہ؟ میری طرف دیکھ کر کہو داد بخش کہ مہرماں ولی محمد کے تمام سلسلے یک طرفہ ہیں. اس نے اس کے گریبان کو جھٹکا دیا تھا. چند ثانیہ داد بخش چپ رہا. پھر اس نے جھکی نظریں اٹھائیں. نین پیالے چھلکنے کو بےتاب تھے. ہاں مہرماں بیوی، آپ کے سارے سلسلے یک طرفہ ہیں. آپ اس سفر میں تنہا ہیں اور تنہائی کا سفر بہت جلد تھکا دیتا ہے. داد بخش، کیا تمہارے دل میں میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟ وہ بے بسی سے بولی تھی. نہیں، اس نے مہرماں کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا اور مہرماں ساکت ہو گئی. داد. وہ زیر لب پکار کر رہ گئی. معافی چاہتا ہوں مہرماں بیوی. داد بخش نے اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے اور مہرماں اسے اور اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھتی نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی.
داد بخش مزید نہ دیکھ سکا اور پلٹ کر دوسری طرف چلا گیا۔ برگد کے درخت پر بیٹھی کوئل بڑی سریلی آواز میں روئی تھی۔ اس کی کوک بہت دور تک جا رہی تھی، لیکن مہرماں کے دل کی کوک اس کے دل کی دیواروں تک ہی ٹکراتی رہ گئی تھی۔ دو نین تیرے، دو نین میرے، جو تم پیار ہویا بن چار گئے، اے آپوں اپنی قسمت سی، دو جت گئے دو ہار گئے۔ مہرماں نے اپنی ہچکیوں کو دباتے ہوئے سر سیٹ کی بیک سے ٹکا دیا، لیکن رخساروں پر بہنے والے آنسو نہیں رکے تھے۔ رمیز اور مہرماں کی منگنی کے فوراً بعد ہی راشدہ بیگم نے شادی کے لیے بھی جلدی مچا دی تھی، لیکن سردار بیگم پہلے مہربانوں کی شادی کرنا چاہتی تھیں، اس لیے انہوں نے کوئی حامی نہیں بھری تھی۔ لیکن دوسرے روز ساجدہ بیگم بھی لپک چھپک حویلی آن پہنچی تھی۔ وہ بھی اپنی بہو کو رخصت کرانے کی خواہش مند تھی، اور سردار بیگم کو بھلا کیا چاہیے تھا، ایک ساتھ دو شادیوں کے ہنگامے جاگ اٹھے۔ بھاگ دوڑ زیادہ داد بخش ہی کر رہا تھا۔ ہر کام اس کے ذمہ تھا۔ فرنیچر والوں کو آرڈر دینے کے بعد انویٹیشن کارڈز کا ڈیزائن پسند کرنے کے لیے حویلی آ گیا تھا، اور اس کے بعد جیولر کے پاس بھی جانا تھا۔ کپڑوں جوتوں کی خریداری کا کام تو عورتوں کو خود ہی کرنا تھا، اس لیے بڑے بڑے اور بھاری کام وہ چپ کر رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ دی شادی کارڈ لے کر نکل رہا تھا جب اپنے دھیان میں کسی سے ٹکراتے ٹکراتے بچا تھا۔ داد بخش، وہ اپنے نام پر ٹھٹکا۔ شامیر، داد بخش بھی اسے پہچان چکا تھا، اور پھر دونوں ایک دم ایک دوسرے سے بغلگیر ہو گئے۔ تم کب آئے آسٹریلیا سے؟ داد بخش خوشگوار حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے یہاں آئے ہوئے تقریباً مہینہ ہو گیا۔ تم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن تم نے شاید نمبر ہی چینج کر لیا تھا۔ تم ملک چینج کر سکتے ہو تو کیا ہم نمبر چینج نہیں کر سکتے؟ داد بخش کو اپنے بھولے بچھڑے دوست سے مل کر بہت خوشی ہو رہی تھی۔ کر سکتے ہو جناب، کر سکتے ہو، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دو اور کیا کچھ چینج ہو گیا ان 4 سالوں میں؟ شامیر کا انداز عمانی تھا۔ نمبر کے سوا کچھ بھی چینج نہیں کیا یار، اتنی اوقات ہی نہیں تھی۔ داد بخش استحضائیہ ہنسا تھا۔ بس بس رہنے دے مجھے، اپنی اوقات مجھ سے پوچھ یا پھر سردار بیگم سے پوچھ۔ پوچھنے کی کیا بات ہے، میں خود ہی جانتا ہوں۔ لیکن تم شادی کارڈ شاپ میں کیا کر رہے تھے؟ کہیں تم شادی تو نہیں کرے؟ شامیر نے اندازہ لگایا۔ داد بخش بے ساختہ ہنس دیا۔ وہ دراصل سردار بیگم کی بڑی دونوں پوتیوں کی شادی ہے، اس لیے سب کام مجھے ہی کرنا پڑے۔ چلو یار کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، اس وقت جلدی میں ہوں، پھر ملیں گے۔ پھر وہ ایک دوسرے سے نمبروں کا تبادلہ کرتے ہوئے چلے گئے۔ انہوں نے ایک ساتھ BA کیا تھا، وہ MA کیا تھا، وہ یونیورسٹی میں اس کا کلاس فیلو تھا۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی جب اس کے موبائل پر رنگ ہونے لگی۔ چند سیکنڈ تو اسے سمجھ میں نہیں آیا، پھر موبائل کی طرف دھیان گیا۔ ہیلو ماہی، میری جان کیسی ہو؟ دوسری طرف رمیز کی آواز تھی، خمار آلود اور بوجھل سی۔ آپ؟ مہرماں کے سوئے ہوئے احساسات بیدار ہو گئے تھے۔ ہاں میں ہی ہوں رمیز، تمہارے انتظار اور تمہاری طلب میں پاگل، ایک ایک لمحہ گن گن کے گزارنے والا۔ رمیز کے ایک لفظ سے بے تابی اور بے قراری چھلک رہی تھی۔ یہ آپ کس لہجے میں بات کر رہی ہیں؟ اس کی طرز گفتگو پر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ تمہیں جب جب تنہائیوں میں سوچتا ہوں، میرا لہجہ، میری آواز ایسی ہو جاتی ہے۔ پلیز رمیز بھائی، کنٹرول یور سیلف اینڈ مائنڈ یور لینگویج، اس نے جواباً سختی سے کہا تھا۔ یار اب کنٹرول ہی تو نہیں ہو رہا، پتہ نہیں یہ 22 دن کیسے گزریں گے۔ رمیز پھر بھی باز نہیں آیا تھا۔ 22 دن کیسے گزریں گے میں یہ تو نہیں جانتی، لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتی ہوں کہ آپ نے اگر مجھ سے بات کرنی ہے تو 22 دن بعد فون کیجیے گا۔ اس نے کہہ کر فون آف کر دیا تھا اور پھر تکیہ چہرے پر رکھ کر سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن دوسری طرف رمیز بھڑک رہا تھا۔ اس نے جب کچھ بھی ذہن میں نہ آیا تو داد بخش کا نمبر ڈائل کر لیا تھا۔ وہ دن بھر کا تھکا ہوا تھا، اس لیے آج عشاء کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہی سو گیا تھا۔ موبائل کے متواتر بجنے پر گڑبڑا کر بیدار ہوا۔ اینڈ اسکرین پر رمیز کا نمبر دیکھ کر چونک گیا۔ رمیز صاحب کا فون اس وقت؟ اسے اپنے حواس ٹھکانے پر لاتے ہوئے چند سیکنڈ لگے تھے اور پھر کال اٹینڈ کر لی تھی۔ داد بخش کہاں ہو تم؟ اپنے کمرے میں ہوں رمیز صاحب، یعنی حویلی میں ہی ہوں۔ جی ہاں، میرا ایک کام کرو۔ حکم کیجیے رمیز صاحب، اس نے مؤدب سے لہجے میں کہا۔ اس فون کو آن رکھو اور اپنی مہرماں بی بی کو دے کر آؤ، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ رمیز کا حکم داد بخش کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ اس نے حیرت سے وال کلاک کی سمت دیکھا اور رات کے 2:30 بجے کا وقت ہو رہا تھا۔ اس وقت؟ داد بخش نے بے ساختہ کہا۔ وہ میری منگیتر اور میری ہونے والی بیوی ہے، میں اس سے کسی بھی وقت بات کر سکتا ہوں، انڈرسٹینڈ؟ رمیز کا لہجہ ہتک آمیز تھا، وہ چپ ہو گیا۔ تو تم فون لے کر اس کے پاس جاؤ، اس کا اپنا فون آف جا رہا ہے۔ رمیز کے کہنے پر داد بخش کو اٹھنا پڑا۔ وہ سلیپر پہن کر باہر نکل آیا۔ اس کا رخ مہرماں کے بیڈ روم کی طرف تھا۔ سیڑھیاں طے کرتا ہوا اس کے کمرے کے سامنے رکا اور آہستگی سے دستک دی۔ پہلی دستک پہ کوئی رسپانس نہیں ملا تھا، لیکن دوسری دستک پہ دروازہ چوپٹ کھل گیا۔ وہ ننگے پیر اور ننگے سر، روئی روئی متورم آنکھوں سمیت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ حیران کھڑی رہ گئی۔ رمیز صاحب کا فون ہے آپ کے لیے۔ داد بخش نے فون آگے بڑھایا۔ رمیز کا نام سنتے ہی مہرماں کے تن بدن کو آگ چھو گئی۔ اپنے رمیز صاحب سے کہو کہ ابھی آرام کریں اور اطمینان رکھیں، مہرماں ولی محمد آپ کی سیج ہی سجائیں گے۔ وہ داد بخش کو براہ راست دیکھتے ہوئے اتنی اونچی آواز میں بولی کہ رمیز نے بھی بآسانی سنا تھا۔ اسے کہو ایک بار میرا فون سنے، اس نے داد بخش سے کہا۔ وہ ایک بار آپ سے بات کرنا۔ ابھی الفاظ داد بخش کے منہ میں ہی تھے کہ مہرماں نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا اور پوری قوت سے زمین پر دے مارا تھا۔ موبائل ٹکڑوں میں بدل گیا، اس کے کئی ٹکڑے سیڑھیوں سے نیچے بھی گرے تھے۔ چلے جاؤ یہاں سے ورنہ تمہارا سر بھی پھاڑ دوں گی۔ وہ یکدم چلائی اور روتے ہوئے دھڑام سے دروازہ بند کر لیا تھا، جبکہ داد بخش رات کے اس پہر ایسا ہنگامہ دیکھ کر خاموش رہ گیا۔ مہر نگار، جی دادی بیگم۔ مہر نگار شادی کی تیاری کے لیے کروائے جانے والے کپڑے
تیار کروائے جانے والے اپنے کپڑے پھیلا پھیلا کر دیکھ رہی تھی جب سردار بیگم نے پکار لیا، مہرمہ کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں ہے۔ راشدہ 4-5 مرتبہ فون کر چکی ہے کہ مہرمہ کو شہر بھیجے، وہ اپنی پسند سے لہنگا خرید لے، اور یہ لڑکی ہر بار ٹال دیتی ہے۔ اس سے کہو میری نرمی کا فائدہ نہ اٹھائے، نہ جانے کون سے خود ساختہ روگ لگائے پڑی ہیں۔ راشدہ اور قدیر کیا سوچتے ہوں گے اس کے بار بار انکار پر۔ آپ پریشان نہ ہو، میں اس سے کہتی ہوں چلی جائے گی وہ۔ مہربانوں نے انہیں تسلی دی اور وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ سردار بیگم اندر ہی اندر مہرمہ کی طرف سے خاصی پریشان بھی تھیں، اس لڑکی نے انہیں الجھا کر رکھ دیا تھا۔ آج شامیر نے اسے اپنے گھر بلایا تھا اور اس کے سامنے ایک پرکشش آفر رکھی تھی۔ داد بخش کتنے ہی لمحے حیرانی کے عالم میں شامیر کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ کیا بات ہے، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ شامیر نے تعجب سے پوچھا۔ تم یہ آفر کس بنیاد پر دے رہے ہو؟ ہمیں ملے ہوئے ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں؟ کیا مطلب داد بخش؟ ایک دوست ہونے کے ناطے اگر میں تمہیں بزنس میں شمولیت کے آفر کر رہا ہوں تو اس میں کیا بری بات ہے؟ پیسہ میں لگاؤں گا، کام تم کرو گے، بس اتنی سی بات ہے۔ شامیر نے کندھے اٹھائے۔ لیکن میرے پاس تو اتنا پیسہ نہیں کہ میں کسی بزنس میں شراکت اختیار کروں، داد بخش نے حقیقت بتائی۔ یار میں کب کہہ رہا ہوں کہ تم پیسہ لگاؤ، میں تو بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ تم کام کرو، پیسہ میں لگاؤں گا۔ یار نکلو اس حویلی سے، اپنے فیوچر کا کچھ سوچو، اپنے بیوی بچوں کا کچھ سوچو۔ شادی ہو گئی تو کیا دو گے انہیں؟ کہ سردار بیگم ہی بوجھ اٹھائیں گی؟ شامیر نے اسے فیصلے پر اکسایا۔ نہیں شامیر، یہ تو میرا بھی اپنے آپ سے عہد ہے کہ جب تک خود کچھ نہ کر لوں شادی نہیں کروں گا۔ داد بخش کا لہجہ مضبوط تھا۔ تو پھر کرو، دیر کس بات کی ہے؟ اور داد بخش سوچنے کا وقت لے کر وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ وہ سردار بیگم کو نہیں چھوڑ سکتا تھا لیکن ساری زندگی ان پر انحصار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں اگر دونوں کام ایک ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتے تو پھر اچھا تھا، وہ اپنا کام کرنے کی خواہش بھی پوری کر لیتا اور سردار بیگم کی ذمہ داریاں بھی۔ اس وقت اس کے ذہن میں یہی کچھ چل رہا تھا۔ وہ حویلی پہنچا تب بھی سوچ میں گم تھا۔ داد بخش ادھر آؤ، حاجرہ بیگم نے اونچی آواز میں پکارا۔ جی بیگم صاحبہ۔ وہ فوراً قریب آیا۔ اجو سے کہو گاڑی نکالے، میں اور مہربانی شہر جانے۔ اجو تو نہیں ہے، اس کو لائٹنگ والوں کی طرف بھیجا۔ اوہ ہم نے تو راشدہ بھابھی کو ٹائم دے رکھے۔ حاجرہ بیگم پریشان ہو گئی۔ تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ داد بخش کے ساتھ چلے جاؤ تم دونوں۔ سردار بیگم اندر داخل ہوئی۔ مہرمہ صوفے پر چپ بیٹھی تھی۔ جاؤ داد بخش گاڑی نکالے، انہوں نے پوتی کا سر تھپکتے ہوئے داد بخش کو حکم دیا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے داد بخش کی نظر بے ساختہ بیک ویو مرر پر گئی۔ مہرمہ کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ پہلے جب بھی اس کی گاڑی میں بیٹھتی تھی اپنی نظروں کو بیک ویو مرر پر ہی فوکس رکھتی تھی، لیکن آج اس کی نظر کی بے رخی بہت بڑی تبدیلی کا ثبوت تھی۔ راشدہ بیگم انہی لوگوں کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ راشدہ بیگم کے صرف 2 ہی بیٹے تھے، رمیز بڑا تھا اور سمیر چھوٹا تھا۔ سمیر اسٹڈی کی غرض سے دوستوں کے ساتھ ہاسٹل میں رہتا تھا، جبکہ رمیز اتنے سالوں سے ابھی تک یونیورسٹی سے ہی چپکا ہوا تھا۔ دراصل وہ کافی رنگین مزاج لڑکا تھا، رنگوں اور خوشبوؤں میں رہنے والا۔ یونیورسٹی سے نکلنے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا اور آئندہ اس کے بزنس وغیرہ کے بھی کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے، کیونکہ اسے کام کرنے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے بس پکی پکائی چاہیے تھی۔ اور راشدہ بیگم، لیکن اس نے مہرمہ کو پسندیدگی کی سند بخش کر راشدہ بیگم کی سوچوں کو ایک نیا رخ دے دیا تھا۔ مہربانوں بیاہ کر دوسری حویلی جانے والی تھی۔ مہر نگار اور وارث کافی چھوٹے تھے، اور رہی مہرمہ تو وہ اس کی بیوی بن کے ہمیشہ اس کے لیے اس کی دسترس میں آ جاتی۔ اس طرح وہ حویلی کا سرپرست بھی بن سکتا تھا، کیونکہ حویلی میں ایک اس کی نانی بیگم تھی اور ایک پھپھی بیگم۔ وہ کون سا اس پہ کوئی روک ٹوک کر سکتی تھی؟ دونوں اس کی اپنی اور سگی تھی۔ انہیں رمیز سے زیادہ عزیز بھلا کون ہو سکتا تھا؟ رمیز بیٹھے بیٹھے جاگیر کا مالک بن جاتا۔ آج مہرمہ ہونے والی بہو کے ناطے ان کے گھر پہلی بار آئی تھی۔ راشدہ بیگم اس کے واری صدقے جا رہی تھی۔ قدیر بھائی کہاں ہیں؟ حاجرہ بیگم صوفے پر بیٹھے ہوئے بولی۔ وہ اسلام آباد گئے ہیں کسی کام سے، کل آ جائیں گے۔ تم سناؤ میری جان، کیسی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اتنی سست کیوں ہو رہی ہو؟ راشدہ بیگم نے مہرمہ کو بازو کے حلقے میں لے کر اپنے کندھے سے لگایا تھا۔ شادی کے دنوں میں ہر لڑکی ایسی ہو جاتی ہے۔ حاجرہ بیگم نے مسکرا کر مہرمہ کو دیکھا تھا۔ آج کل وہ بہت بڑی خوش نظر آ رہی تھی کہ چلو اس حویلی اور جاگیر میرے بھتیجے کا تو کوئی حصہ ہو ہی گیا نا۔ مارکیٹ کب چلنے؟ حاجرہ بیگم نے ٹائم دیکھا، 3 بج رہے تھے۔ وہ میں نے جس بوتیک سے مہرمہ کا لہنگا تیار کروانا ہے اس کے ڈیزائنر 4 بجے آتی ہیں۔ ارے وہ داد بخش کہاں ہیں؟ راشدہ بیگم نے یاد آنے پہ پوچھا۔ باہر گاڑی میں ہوگا۔ ارے نہیں، وہ باہر کیوں ہیں؟ بلائیں اس کو۔ اماں بیگم، راشدہ بیگم خود ہی اسے بلانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ رہنے دو، اب ہمارے درمیان کہاں گھس کے بیٹھے گا؟ اماں بیگم نے تو اپنے ہر ملازم کو سر چڑھا رکھا ہے، اور یہ تو ان کا چہیتا ہے آخر۔ حاجرہ بیگم ناگواری سے بولی۔ مہرمہ نے اتنے عرصے میں پہلی بار آنکھیں اٹھا کر حاجرہ بیگم کو دیکھا تھا۔ اس کی نظروں میں کاٹ تھی، لیکن اپنی بیزاری اور کوفت کے اظہار میں مگن حاجرہ بیگم اس کی نظروں کی کاٹ محسوس نہیں کر سکی تھی۔ یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن اماں بیگم کی وجہ سے ہر وقت نبھانا پڑتی ہے۔ راشدہ بیگم کہہ کر باہر چلی گئی تھی، لیکن وہاں جا کر پتہ چلا کہ داد بخش ان کے چوکیدار کے کوارٹر میں نماز پڑھنے گئے۔ وہ چپ چاپ واپس لوٹ آئیں۔ وہ ظہر کی نماز ادا کر شاید سفر کے دوران قضا ہو گئی تھی۔ ان کا لہجہ دھیما تھا، جبکہ حاجرہ بیگم پہلو بدل کر رہ گئی۔ بڑا نیک اور باکردار بنتا ہے۔ انہوں نے اس کی عبادت پر طنز کرنے سے بھی گریز نہیں کیا تھا۔ راشدہ بیگم مہرمہ کے لیے کچھ کھانے کو منگوا رہی تھی کہ بوتیک سے کال آ گئی، اور پھر ان لوگوں کو جلدی گھر سے نکلنا پڑ گیا تھا۔ وہ بھی نماز پڑھ کے آ چکا تھا۔ فوراً ہی وہ لوگ بوتیک کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ لوگ بوتیک کے سامنے اتری تو مہرمہ داد بخش کے پاس ٹھہر گئی۔
تم بھی ساتھ آ جاؤ، میری دل کا بوجھ تو نہیں اٹھا سکے، دل کی تباہی کا بوجھ ہی اٹھا لینا، میرا مطلب ہے کہ شاپنگ بیگ ہی اٹھا لینا، ہیلپ ہو جائے گی۔ اس نے ایک ایک لفظ چل کر منہ سے ادا کیا تھا اور دانت بخش اس کے ایسے زہر میں بجھے لفظوں پر سن کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ وہیں کھڑا سوچ رہا تھا جب شاہ کی کال آ گئی۔ شاہ اپنا کاروبار سیٹ کرنے میں لگا ہوا تھا اور دانت بخش کی شادیوں سے فارغ ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ شاہ سے بات کرتے ہوئے بوتیک سے باہر سیڑھیوں پہ آ کھڑا ہوا تھا، لیکن شاہ اس کی غائب دماغی فوراً نوٹ کر گیا تھا۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا جب وہ لوگ شاپنگ سے فارغ ہوئے اور واپس راشدہ بیگم کے گھر آتے ہوئے انہیں 12 بج گئے تھے۔ سردار بیگم شام سے اب تک انہیں کئی بار فون کھڑکا چکی تھی۔ اماں بیگم، کیا بات ہے؟ آپ اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہیں کہ حاجرہ بھابی اور مہر ماں کسی خیر کے گھر آئی ہوئی ہیں؟ راشدہ بیگم نے تھک کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ خیر کی بات نہیں ہے راشدہ، دراصل مہر ماں مائیوں کی دلہن ہے، کل شام اس نے مائیوں بیٹھنا ہے اور وہ گھر سے باہر گھوم رہی ہے۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، جب شادی کی تاریخ طے ہو جاتی ہے تو دلہن گھر سے باہر نہیں نکلتی، بدشگونی ہوتی ہے۔ یہ تو میں نے تمہاری اور قدیر کی ضد پہ اسے بھیج دیا۔ ارے نہیں اماں بیگم، کوئی بدشگونی نہیں ہوتی، وہ زمانے اور تھے ایسے وہم پالنے والے۔ آپ بے فکر رہیں، مہر ماں اپنے گھر میں ہے، چند دن بھی تو اس نے اسی گھر میں آنا ہے نا۔ خیر چھوڑو، وہ واپس کب آ رہی ہیں؟ آج وہ واپس نہیں آئیں گی، 12 بجے کا ٹائم ہو رہا ہے اور ابھی مہر ماں کے لہنگے سے میچنگ زیور بھی لینا ہے، یہ اپنی جیولری پسند کر کے ہی جائے گی۔ راشدہ بیگم کی بات پر سردار بیگم کو پریشانی لاحق ہوئی، لیکن راشدہ اماں بیگم، کیا آپ کو ہم پر اتنا بھی اعتبار نہیں؟ راشدہ بیگم نے افسوس کا اظہار کیا تو سردار بیگم چپ ہو گئی۔ دانت بخش کو واپس بھیج دوں؟ بیڈ روم کھلواؤ، کافی تھک چکا ہوگا۔ انہوں نے فوراً روک دیا۔ اوکے، میں اس کے سونے کا انتظام کرواتی ہوں، اب آپ بھی سو جائیے۔ راشدہ بیگم نے فون بند کر دیا تھا، پھر ملازمہ سے کہہ کر انہوں نے حاجرہ بیگم اور مہرماں کے لیے بیڈ روم کھلوائے تھے۔ دانت بخش کے لیے تو گیسٹ روم کھولا تھا۔ مہرماں کافی تھکی ہوئی اور بیزار ہو رہی تھی، وہ فوراً ہی سونے کے لیے چلی گئی۔ وہ دونوں خواتین باتیں کرتی رہیں۔ رات کے 1 بجے قدیر ہمدانی کے اسلام آباد سے واپسی ہوئی تو ان کو اٹھنے کا خیال آیا۔ قدیر ہمدانی اپنی بہن کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، لیکن باتیں کرنے کا ارادہ کل صبح پر ٹال کر بیڈ روم میں چلے گئے۔ لیکن راشدہ بیگم پھر بھی بیڈ روم میں نہ گئی، وہ اکیلی لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ انہیں رمیز کا انتظار تھا تاکہ اس کا کسی سے سامنا نہ ہو، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اگر وہ اس وقت گھر واپس آیا تو اپنے حواسوں میں نہیں ہوگا۔ اور راشدہ بیگم کے خدشے کے عین مطابق وہ جب گھر میں داخل ہوا تو اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اس کے دوست اسے گیٹ تک چھوڑ کر گئے تھے۔ آپ جاگ رہی ہیں؟ رمیز کو انہیں اکیلے بیٹھے دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ ہاں، تمہارے انتظار میں۔ واؤ، میرے انتظار میں؟ مگر کیوں؟ رمیز سیڑھیوں کی ریلنگ تھام کر بمشکل کھڑا ہوا تھا۔ کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ تمہیں اس حالت میں شادی سے پہلے حویلی کا کوئی بھی فرد دیکھے، وہ غصہ دباتے ہوئے بولی۔ حویلی کا فرد یہاں کیسے؟ اسے حیرانی ہوئی۔ حاجرہ بھابی، مہرماں اور دانت بخش یہاں ہیں، شاپنگ کرتے ہوئے لیٹ ہو گئے تھے، اس لیے میں نے انہیں یہیں پر روک لیا۔ اب سیدھے اپنے بیڈ روم میں جاؤ اور صبح اپنا حلیہ درست کر کے آنا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، لیکن رمیز کا نشے میں ڈوبا ہوا ذہن ایک ہی لفظ پر اٹکا رہ گیا تھا، مہرماں۔ اب کھڑے کیوں ہو؟ جاؤ بیڈ روم میں۔ وہ پلٹ کر دبے لہجے میں دوبارہ اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ جاتا ہوں ڈیئر ماما، وہ خود کلامی کسی انداز میں کہتا اوپر آ گیا اور اپنے بیڈ روم میں آ کر اس نے پہلا کام یہی کیا کہ اپنی شرٹ اتار کر پھینکی اور صوفے پر گر کر سگریٹ پینے لگا۔ لیکن لگاتار 2-3 سگریٹ پینے کے باوجود اس کا ذہن اس نام کی گرفت سے آزاد نہیں ہوا تھا۔ وہ بالآخر اٹھ کر بیٹھ گیا اور جارحانہ تیوروں سے دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ اس نے باری باری بیڈ روم چیک کیے۔ حاجرہ بیگم جس بیڈ روم میں تھیں اس کا لاک اوپن تھا، لیکن جس بیڈ روم میں مہرماں سو رہی تھی وہ اندر سے لاک تھا۔ ابھی کھول لیتا ہوں۔ اس پر شیطانیت سوار ہو چکی تھی۔ وہ سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے کچن میں آیا تھا اور اس کچن کا وہ کیبنٹ کھولا جہاں راشدہ بیگم گھر کے کمروں کی چابیاں رکھتی تھی۔ چابیوں کا گچھا اٹھا کر اسے مہرماں کے بیڈ روم میں آنے میں بس 5 منٹ لگے تھے۔ اس نے بغیر کوئی آہٹ پیدا کیے دروازے کا لاک کھولا اور ہینڈل گھما کر اندر آ گیا اور اندر داخل ہو کر دروازہ لاک کر دیا۔ مگر وہ اپنے فتح کے عالم میں یہ بھول گیا کہ وہ چابیوں کا گچھا باہر دروازے کے لاک میں ہی جھولتا ہوا چھوڑ آیا ہے۔ مہرماں جس بیڈ روم میں سو رہی تھی اس کا لیمپ خراب تھا، اس لیے اسے انرجی سیور جلا کر سونا پڑا تھا، اور اس انرجی سیور کی روشنی میں رمیز کی گہری نظریں اس پر جم گئی تھیں۔ اس کی ہونے والی بیوی، اس کو دھتکار کر بات کرنے والی حسینہ آج اس کے سامنے تھی۔ یہ اس کے لیے نئی جگہ تھی، اس لیے اسے کوشش کے باوجود نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ نہ جانے کتنی بار کروٹیں بدل چکا تھا۔ اس گیسٹ روم میں کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی کہ وہ اپنا ٹائم ہی پاس کر لیتا، اور نہ ہی وہ اٹھ کر باہر جا سکتا تھا، کیونکہ وہ یہاں مہمان تھا اور کسی کے گھر میں یوں رات کے وقت اٹھ کر گشت کرنا بھی مناسب نہیں تھا۔ حویلی میں ہوتا تو اور بات تھی، اس لیے وہ زبردستی آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا۔ لیٹا رہا، لیکن جیسے اس کے موبائل پر رنگ ہوئی وہ چونک گیا تھا، کیونکہ کال سردار بیگم کی تھی۔ السلام علیکم، اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کال ریسیو کی۔ کیا بات ہے، تم جاگ رہے تھے؟ انہیں اتنی جلدی کال ریسیو ہونے پر حیرت ہوئی تھی۔ جی، وہ دراصل نئی اور اجنبی جگہ ہے، اس لیے نیند نہیں آ رہی، اس نے وضاحت دی۔ تو تم رمیز کے پاس بیٹھ جاتے تھوڑی دیر کے لیے؟ رمیز صاحب گھر پر نہیں تھے، ابھی تھوڑی دیر پہلے آئے ہیں، اور اس وقت میں ان کے پاس کیا بیٹھتا؟ اس نے سر جھٹک کر کہا۔ کیوں، رمیز کہاں گیا ہوا تھا؟ شاید اپنے دوستوں کے ساتھ گئے تھے۔ مہرماں اور حاجرہ سو گئی ہیں؟ جی، وہ تو سو گئی ہیں، لیکن آپ کیوں جاگ رہی ہیں اس وقت؟
بس میرا بچہ، میرا دل یوں ہی لیٹے لیٹے گھبرانے لگا تو میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آج ولی محمد اور اس کے باپ کی بہت یاد آ رہی تھی۔ آج وارث کی ماں گھر پر نہیں تھی، اس لیے وہ میرے پاس سونے کے لیے آ گیا، اور اس کی صورت دیکھ دیکھ کر ولی محمد کی شکل آنکھوں میں گھومنے لگی ہے۔ دل پر اداسی چھا گئی ہے۔ سردار بیگم کی آواز میں نمی اتر آئی تھی۔ سردار بیگم، اتنی اداسی اور مایوسی، وہ بھی آپ کے لہجے میں؟ داد بخش نے حیرت کا اظہار کیا تھا۔ داد، میرے بچے، میں بھی انسان ہوں، بوڑھی ہو چکی ہوں، مگر اپنے بچوں کے لیے خود کو جوان رکھتی ہوں، لیکن کب تک ایسا کروں گی؟ اب تو یہی دعا ہے کہ اللہ میری پوتیوں کو آباد کرے اور مجھے جیتے جی تمہاری خوشیاں دیکھنا نصیب کرے، انہوں نے بھیگے لہجے میں کہتے ہوئے دعا دی تھی۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، اور اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، وہ بھی دل کی گہرائیوں سے بولا تھا۔ داد، تم مجھے بتاؤ، مہرماں نے اب تو تم سے کوئی بات نہیں کی؟ سردار بیگم کی سوئی مہرماں پر آن رکی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ انہیں کوئی جواب دیتا، کسی کی چیخوں کی آواز پر داد بخش بری طرح چونک گیا تھا۔ داد بخش، تم چپ کیوں ہو گئے؟ وہ باہر کسی کی چیخنے کی آواز آ رہی ہے، باہر شور سا ہے، وہ اجلت سے کہتا جوتے پہن کر باہر نکلا تھا۔ کیسا شور ہے؟ سردار بیگم کے دل پر ہاتھ پڑا۔ مہرماں بی بی کی آواز ہے، میں دیکھتا ہوں۔ داد بخش موبائل بند کر کے جیب میں ڈالتا سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ مہرماں دروازہ پیٹ رہی تھی اور ساتھ ہی چیخ رہی تھی، بچاؤ! وہ بلند آواز سے پکاری۔ تمہیں کوئی بھی نہیں بچائے گا۔ اس وقت سب نیند میں ڈوبے ہوئے۔ رمیز کے خباثت زدہ آواز پہ داد بخش کے قدم تیز ہو گئے تھے۔ اس نے جاتے دروازے کو ٹھوکر ماری تھی، لیکن دروازہ لاک تھا۔ مہرماں بی بی! داد بخش نے اونچی آواز میں پکارتے ہوئے اپنی طرف سے اسے تسلی دی تھی۔ داد، دروازہ کھولو داد! وہ ماہی بے آب کی مانند تڑپی اور داد کی نظر چابیوں کے گچھے کی طرف گئی تھی۔ اللہ نے خود ہی مدد کی سبیل نکال دی تھی۔ اس نے تیزی سے چابی گھمائی اور دروازہ دھڑام سے کھول دیا تھا۔ سامنے مہرماں کے منہ پر رمیز کا ہاتھ جما ہوا تھا۔ وہ اس کی آواز کا گلا گھونٹنا چاہتا تھا، اور داد بخش کا مہرماں کو بغیر دوپٹے کے اس حال میں دیکھ کر خون کھول اٹھا تھا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ چھوٹتے ہی اپنے فولادی ہاتھ کا مکہ رمیز کے منہ پر رسید کیا تھا۔ رمیز کو داد بخش سے اس حرکت کی توقع نہیں تھی۔ جب یہ اچانک حملے سے بچ نہ سکا اور پیچھے کی طرف دیوار کے ساتھ جا لگا اور ساتھ ہی منہ سے کراہ نکلی تھی۔ داد بخش، یہ کیا کر رہے ہو؟ حاجرہ بیگم، قدیر ہمدانی اور راشدہ بیگم بھی ننگے پیر بھاگتے ہوئے اوپر آئے تھے، لیکن اوپر مہرماں کے بیڈ روم کی صورتحال دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹ گئی تھیں۔ مہرماں کی قمیض بازوؤں سے پھٹی ہوئی تھی، دوپٹہ نیچے قالین پر مجروح حالت میں پڑا تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے اور چہرہ تھپڑوں کے نشان سے سرخ پڑ رہا تھا۔ حاجرہ بیگم کی ٹانگیں لرزنے لگی تھیں۔ اس ذلیل کو سزا دے رہا ہوں، اس کا خون پی جاؤں گا میں، اس نے سردار بیگم کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ داد بخش کی آنکھوں سے نہیں، منہ سے بھی شعلے نکل رہے تھے۔ بس کرو، کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ راشدہ بیگم بیٹے کی درگت بنتے نہیں دیکھ سکی تھی۔ آپ دیکھ نہیں رہی کیا ہو رہا ہے؟ داد بخش یکدم دھاڑا۔ یہ تم کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ راشدہ بیگم غصے سے بولی۔ میں اسی لہجے میں بات کر رہا ہوں جس لہجے کو آپ ٹھیک طرح سے سمجھ سکیں گی۔ داد بخش نے پلٹ کر زمین پر گرا دوپٹہ اٹھایا اور مہرماں کے گرد خود ہی لپیٹ دیا تھا۔ اس وقت وہ کوئی اور ہی داد بخش نظر آ رہا تھا، بے خوف، نہ ڈر اور غصیلا۔ ایک لمحے کے لیے تو روتی بلکتی مہرماں نے بھی حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے مام، میں اپنے بیڈ روم میں سونے کے لیے جا رہا تھا کہ مجھے مہرماں کے کمرے سے باتوں کی آواز آئی اور میں اس طرف آ گیا۔ دروازہ اندر سے لاک تھا، اسی لیے میں کچن سے چابیاں لے آیا، اور جب دروازہ کھولا تو یہ دونوں اپنی ہی رنگ رلیوں میں گم نظر آئے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے اپنے الزام میرے سر پر ڈال دیا اور اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ رمیز نے مکاری کی حد کر ڈالی تھی، جس پر داد بخش اور مہرماں اپنی جگہ پر دم بخود رہ گئے تھے، جبکہ راشدہ بیگم کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ انہیں بیٹے کا پلان سمجھ میں آ گیا تھا کہ بچنے کا یہی طریقہ ہے۔ سنا حاجرہ بی بی، سنا آپ نے یہ کیا گل چھڑے اڑا رہے تھے؟ یہ ہو رہا تھا یہاں؟ راشدہ بیگم نے پاٹدار آواز میں کہتے ہوئے اپنا سینے پر 2 ہتھڑ مارا تھا، لیکن حاجرہ بیگم جو ساکت کھڑی نظر آ رہی تھیں، ان کا دل رمیز کی جھوٹی کہانی پر ایمان نہیں لایا تھا۔ وہ بے شک داد بخش سے خار کھائے رہتی تھیں، لیکن داد بخش کے کردار پر انہیں رتی برابر بھی شک نہیں تھا۔ پھپھو! مہرماں کی آواز جیسے کنویں سے سنائی دی تھی۔ مر گئی پھپھو! تم نے حویلی کے نوکر کے ساتھ منہ کالا کر کے ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا۔ اگر اتنا ہی پسند تھا یا اتنی عشق و عاشقی تھی تو میرے بیٹے پہ ڈورے ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے ہی بتا دیتی ہیں۔ اور یہ ہمارے حویلی میں اس لیے آیا تھا، ہماری عزت میں نقب لگانے کے لیے؟ راشدہ بیگم کا واویلا شروع ہو چکا تھا۔ راشدہ، یہ کیا بکے جا رہی ہو؟ آرام سے بیٹھ کر ساری بات سلجھاؤ۔ قدیر ہمدانی نے پہلی بار مداخلت کی تھی۔ سلجھانے کو رہ ہی کیا گیا؟ میں ابھی فون کرتی ہوں اماں بیگم کو۔ راشدہ بیگم نیا کھیل کھیلنے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ راشدہ بھابھی، اس وقت اماں بیگم کو کچھ مت بتائیں۔ حاجرہ بیگم نے پہلی بار لب کشائی کی تھی۔ کیوں نہ بتاؤں؟ انہوں نے ایک عمر ہو گئی کہ سانپ لا کر ہمارے سینے پہ بٹھا رکھا ہے، آج اس سانپ نے ڈس ہی لیا نا۔ راشدہ بیگم داد بخش پہ قہر آلود نظر ڈالتے ہوئے بولی۔ وہ چپ کھڑا تھا، لیکن اس دوران اس کا موبائل بجنا شروع ہو گیا تھا۔ کال کرنے والی سردار بیگم ہی تھی۔ راشدہ بیگم کو پتہ چل گیا تھا، تبھی داد بخش کے ہاتھ سے فون جھپٹ کر کان سے لگا لیا۔ اماں بیگم، کہاں ہیں آپ؟ آئیے اور اپنے چہیتے کی کرتوت دیکھیے، ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا، اس نے نمک حرام نکلا ہے آپ کا یہ لاڈلا۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ سردار بیگم کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ آپ کے داد بخش کے، اس کی طرف دیکھتے ہوئے راشدہ بیگم نے چبا کر کہا تھا، اور دوسری طرف سے فون بند ہو گیا تھا۔
दाद बख्श ने उन सब पर एक तायराना सी नज़र डाली और रमीज़ को गज़बनाक नज़रों से देखता हुआ महरमा का हाथ पकड़कर उन सब के दरमियान से निकलता चला गया था। उसे ड्राइंग रूम में बिठाकर गाड़ी से अपनी चादर निकाल आया और चादर महरमा को उड़ा दी। आप चुप हो जाए, कुछ नहीं होगा, सरदार बेगम बस पहुँचने वाली होंगी। दाद बख्श ने ड्राइंग रूम में टहलते हुए वॉल क्लॉक को देखा। लेकिन उन्हें तो अभी पता चला। नहीं, उन्हें भी उसी वक्त पता चल गया था जिस वक्त मुझे पता चला था। दाद बख्श की बात पर महरमा कुछ ना समझी, लेकिन मज़ीद कुछ भी ना बोली थी। वक्त था कि गुजर ही नहीं रहा था। सुइयाँ एक ही जगह पर जमी हुई थी। बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनते ही जहाँ राशिदा बेगम और रमीज़ अपने अपने महाजों पर अलर्ट हुए थे, वहीं दाद बख्श की परेशानी कतरे कम हो गई थी। लेकिन महरमा जब्त का दामन छोड़ बैठी थी। वो ड्राइंग रूम से उठकर भागती हुई बाहर निकल आई थी और गाड़ी से उतरती सरदार बेगम से लिपट कर धाड़े मार मार कर रोने लगी। उनके पीछे कासिम अली की गाड़ी थी और कासिम अली के साथ साजिदा बेगम भी थी। महरमा, क्या हुआ बेटा, कुछ बताओ तो। राबिया बीबी ने आगे बढ़कर महरमा को सरदार बेगम से अलग करना चाहा था। दादी बेगम, वो रमीज़ ने। उसकी आवाज़ हलक में ही दब गई थी। कासिम अली भी मुठियाँ भींच के रह गया था। माही, अंदर बैठकर बात करो। उसने महरमा को कंधों से थामा और अंदर ले आया था। बाकी सब भी अंदर आ गए थे। अम्मा बेगम, देखा आपने, क्या गुल खिलाए हैं आपके? बस राशिदा, बस बंद करो अपनी ज़बान, पहले मुझे महरमा से पूरी बात सुन लेने दो। उन्होंने सख्ती से कहते हुए हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया था। ये आपको क्या बताएगी? कभी चोर ने भी अपनी चोरी बताई है भला? वह तंजिया बोली। चोर अपनी चोरी नहीं बताता, लेकिन वावेला बहुत करता है जिस वक्त सिर्फ तुम कर रही हो। सरदार बेगम भी उन्हीं की माँ थी। अम्मा बेगम, ये आप क्या कह रही हैं? आपको मेरी बात पर यकीन नहीं और इस 2 टके के नौकर पर यकीन है? राशिदा बेगम के अंदाज में हकारत उतर आई थी। 2 टके का वो नहीं, 2 टके का तुम्हारा बेटा है। सरदार बेगम ने कोई भी लिहाज रखे बगैर बेटी को आईना दिखाया था। वहाँ मौजूद सभी ने चौंक कर सरदार बेगम को देखा था, जिसके अंदाज में कोई लचक नहीं थी। लेकिन इस बात पर राशिदा बेगम को पतंगे लग गए थे। आप मेरे बेटे को 2 टके का कह रही हैं? इस घटिया लावारिस के लिए आप मेरे बेटे पे उंगली उठा रही हैं? इसकी औकात ही क्या है, जिसको इसके अपनों ने कुत्तों की तरह धुतकार कर फेंक दिया था, और आप इसे उठाकर घर ले आए। मेरे बाप और भाइयों के टुकड़ों पर पड़ने वाले को आप मेरे बराबर मेरे मुकाबिल खड़ा कर रही हैं। इस नमक हराम की खातिर आप मुझे चटाख। सरदार बेगम के बूढ़े हाथ में भी इस कदर ताकत आसमाई थी कि राशिदा बेगम को दिन में तारे नजर आ गए थे। अम्मा बेगम, साजिदा ने लपक कर सरदार बेगम का बाजू थाम लिया था। पीछे हटो साजिदा, मुझे आज बताने दो कि दाद बख्श की औकात क्या है। उन्होंने साजिदा को पीछे धकेल दिया था। दाद बख्श जैसा किरदार तुम्हारी आने वाली 7 नस्लों में भी किसी का नहीं होगा। इसका चलन कैसा है ये सिर्फ मैं जानती हूँ, सिर्फ मैं। ये सिर्फ दाद बख्श ही था जो मुझे आकर ये भी बता देता था कि सरदार बेगम आपकी पोती नादानी कर रही है। उसे रोकिए, उसे समझाइए, नादान है, औकात का फ़र्क नहीं समझती। महरमा ने तड़प कर हैरत ज़दा से अंदाज में दाद बख्श को देखा, यानी उसने सरदार बेगम को पहले ही सब कुछ बता रखा था। और तुम यकीन की बात करती हो? मुझे इस पर और इसके किरदार पे तो यकीन है, लेकिन तुम्हारे किरदार पे नहीं है। तुम इस वक्त अपने बेटे की बजाय महरमा और दाद बख्श का साथ देती तो शायद मुझे तुम पे भी यकीन आ ही जाता। आप ये किस बुनियाद पे कह सकती हैं कि दाद बख्श बेकसूर है? राशिदा बेगम फंकार के बोली। कासिम अली, दिखाओ इसे मेरा फ़ोन। जिस वक्त तुम्हारे बेटे ने मेरी पोती मेरी इज्जत पर हाथ डाला था, मैं उस वक्त दाद बख्श के साथ फ़ोन पर बात कर रही थी। उन्होंने एक और इंकशाफ किया था। राशिदा बेगम का दिमाग भग से उठ गया था। कदीर हमदानी, रमीज़ और हाजरा बेगम भी चौंक गए थे। यहाँ तक कि महरमा ने भी हैरत और बेयकीनी से देखा था। तुम्हारे बेटे की घटिया करतूत का मुझे बिना कहीं पता चल गया था, इसलिए कासिम अली और साजिदा को फ़ोन करके हवेली से निकल आई। शुक्र अदा करती हूँ अपने रब का, जिसने मेरी बच्ची को बर्बाद होने से बचा लिया। शादी के बाद असलियत सामने आती तो मैं वली मोहम्मद को क्या मुँह दिखाती। उन्होंने इंतहाई नफ़रत और हकारत से कहते हुए रमीज़ को देखा था। अम्मा बेगम, ख़बरदार अपनी गंदी ज़बान से मुझे अम्मा मत कहना। उन्होंने उंगली उठाकर रोक दिया था। लहंगा कहाँ है हाजरा? उनके अगले सवाल पर वह सब एक बार फिर चौंके थे। वो महरमा के कमरे में रखा था शायद। हाजरा बेगम घबरा गई। जाओ लेकर आओ। उनके हुक्म पर हाजरा बेगम फ़ौरन लहंगा ले आई थी। कितने का आया था? जी 50,000 का। हाजरा बेगम ने बौखलाहट में जवाब दिया। रजाई? पर्स से 50,000 निकाल कर मेरे हाथ पर रख। उन्होंने सबसे पीछे खड़ी रजाई को हुक्म जारी किया और उजलत में रजाई ने 5,000 के 10 नोट निकाल कर उनके हाथ पर रख दिए थे। ये मेरी बच्ची के पहले शगन का जोड़ा है, सुहाग का जोड़ा, इसलिए इसे छोड़कर नहीं जा सकती। वो अपनी शादी के दिन यही पहनेगी। उन्होंने 50,000 राशिदा बेगम के मुंह पर दे मारे थे। शादी? एक बार फिर सब चौंके थे। हाँ, शादी, और उसके साथ शादी जो इसका शौहर बनने का हक रखता है, जो बदचलन और बद किरदार नहीं है। और ये नीची नज़र और ऊंची मानने वाला और कौन हो सकता है सिवाय मेरे दाद बख्श के। सरदार बेगम ने फ़ख्र से सर बुलंद करते हुए दाद बख्श की तरफ देख कर धमाका किया था। वहाँ मौजूद तमाम नफूस दम्बखुद खड़े रह गए थे। दाद बख्श शशतर सा उनको देख रहा था। फजर की अजान हो रही थी जब वो लोग वापस हवेली पहुंचे थे। वो सब अंदर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन दाद बख्श बाहर ही रुक गया था। तुम क्यों रुक गए? कासिम अली ने पलट कर उसे देखा। मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ।
واپسی پہ مولوی صاحب کو بھی اپنے ساتھ ہی لے آنا۔ سردار بیگم نے پلٹ کر ہدایت دی۔ سردار بیگم، اس نے بے بسی سے انہیں دیکھا تھا۔ قاسم علی، جاؤ اس کے ساتھ، آج تم بھی ثواب کماؤ، فجر کی نماز پڑھو اور واپسی پر اس کے ساتھ ہی اس مولوی صاحب کو بھی لینا۔ صبح کا سورج نکلنے سے پہلے ہی نکاح ہو جائے تو بہتر ہے، رخصتی مہربانوں کے ساتھ ہی ہوگی۔ سردار بیگم کے حکم سے انکار بھلا کسے تھا؟ قاسم علی داد بخش کے ساتھ ہی مسجد چلا گیا تھا، اور جب وہ دونوں نماز پڑھ کے مولوی صاحب کو ساتھ لے کر حویلی آئے تو وہاں دوسری حویلی کے بھی تمام افراد آئے ہوئے تھے، اور یقیناً ان کو سردار بیگم نے ہی بلایا تھا۔ مولوی صاحب، پہلے قاسم علی اور مہربانوں کا نکاح پڑھائیے۔ مہربانوں بڑی بیٹی ہے، پہلے اسی کا نکاح ہوگا۔ لیکن قاسم علی کے نکاح کے بعد جب داد بخش کی باری آئی تو وہ سرتا پا لرز اٹھا تھا۔ اسے لگا سردار بیگم اسے زمین سے اٹھا کر عرش پر بٹھا رہی ہیں۔ داد بخش، سمجھو کہ تمہاری دعا بھی قبول ہو گئی ہے، ویسے بھی تم نے تو نمازیں بھی بہت پڑھی ہیں اور دعائیں بھی بہت مانگی ہیں۔ قاسم علی نے داد بخش کو کوہنی مارتے ہوئے چھیڑا تھا، اور پھر سب کی موجودگی میں سردار بیگم نے اپنی پوتی داد بخش کی زوجیت میں دے دی تھی۔ انہوں نے اپنی عزت اسے سونپ ڈالی تھی۔ ہر طرف مبارک سلامت کا شور مچ گیا تھا، لیکن داد بخش سردار بیگم کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ سردار بیگم، میں آپ کا نوکر، آپ کا خادم اس قابل نہیں تھا، میں آپ کے قدموں کی خاک بھی نہیں تھا، آپ نے مجھے عرش پر بٹھا دیا۔ اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ سردار بیگم نے اسے کندھوں سے تھام کر کھڑا کیا تھا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ امید تو تم نے مجھے کی ہے، آج تم نہ ہوتے تو اس حویلی کی عزت تاریکیوں میں ڈوب جاتی۔ اللہ تمہیں زندگی دے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ انہوں نے داد بخش کی پیشانی چوم کر اس کے کندھے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اماں بیگم، منہ میٹھا کریں، رابعہ بی بی خود ٹرے میں مٹھائی لے آئی ہیں، وہاں بیٹھے تمام افراد کا منہ میٹھا کرانے لگی۔ داد بخش پہلی فرصت میں شاہ میر کے پاس گیا تھا اور اس کے آفر قبول کر لی۔ اس آفر کے ساتھ جو تم نے سہولیات پیش کی تھی ان کا جلدی سے انتظام کرو۔ داد بخش نے گاڑی اور فلیٹ کی بات کی تھی۔ کیا مطلب، اتنی جلدی کس لیے؟ شاہ میر کو حیرانی ہوئی۔ آج سے ٹھیک 6 دن بعد میری شادی ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ کس کی، تمہاری؟ شاہ میر کو اچنبھا ہوا۔ وہ مہرماں بی بی کے ساتھ۔ مہرماں بی بی کی، لیکن کس کے ساتھ؟ میرے ساتھ یار، اور کس کے ساتھ؟ سچ؟ شاہ میر صوفے سے کھڑا ہو گیا۔ ارے یہ کیسے ہوا؟ بس یار، سب کچھ اتنا اچانک ہوا ہے، داد بخش آہستگی سے بولا۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہارا فلیٹ ان 6 دنوں میں ایسا تیار کروا دوں گا کہ تمہیں خود پر رشک آئے گا، شاہ میر نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ اور گاڑی؟ او یار، فکر کیوں کرتے ہو، تمہاری گاڑی کو دلہنوں کی طرح سجا کر لاؤں گا، اور دلہے کو بھی، شاہ میر نے خوش دلی سے کہا۔ شاہ میر، زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسے گھورتے ہوئے کھڑا ہو گیا تھا۔ کیوں، تمہیں شرم آ رہی ہے؟ ویسے جس لاڑے دلہے کو شرم آتی ہے اس پہ روب بھی بہت آتا ہے، شاہ میر ہنس کر بولا۔ بتانے کا شکریہ، داد بخش نے کہا۔ کیا ہم بھی انوائٹڈ ہیں؟ ارے یار، تم ہی تو انوائٹڈ ہو میری طرف سے، اور ہے ہی کون؟ نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی، نہ کوئی اور رشتہ دار، ایک دوست ہی تو ہے۔ داد بخش کے لہجے میں رنجیدگی اتر آئی تھی۔ ارے یار، اگر میں ہوں تمہاری طرف سے تو میں سارے رشتے نبھاؤں گا، شاہ میر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ تھینک یو شاہ میر، مجھے لگتا ہے اللہ نے تمہیں میری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ اینی وے، تم یہ بتاؤ سردار بیگم اور ان کی حویلی کا کیا کرو گے؟ شاہ میر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ شاہ میر، تم سچ پوچھو تو میں سردار بیگم کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، نہ آج نہ کل، لیکن ایک بات اور ہے کہ میں اب حویلی میں رہنا بھی نہیں چاہتا۔ حالانکہ آج تک انہوں نے جو احسان اور کرم نوازیاں مجھ پہ کی ہیں وہ شاید ہی کوئی دوسرا بندہ کر سکتا ہوں، لیکن میں اپنی بیوی کی ذمہ داریاں خود اٹھانا چاہتا ہوں۔ پہلی کمائی سردار بیگم کے ہاتھ پہ ہی رکھوں گا، کیونکہ میری کمائی پہ پہلا حق انہی کا ہے۔ وہ میری ماں بھی ہیں اور باپ بھی۔ جب تک وارث بڑا نہیں ہو جاتا میں حویلی کے تمام کام، تمام ذمہ داریاں نبھاؤں گا جیسے پہلے نبھاتا رہا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ اپنا کام بھی کروں گا۔ وارث ذمہ دار ہو گیا تو میں بالکل ہاتھ ہٹا لوں گا، کیونکہ اگر اس وقت میں سب کچھ یہیں چھوڑ دوں تو سردار بیگم کو بڑی پرابلم ہوگی۔ داد بخش بغیر رکے بولتا چلا گیا تھا، اور شاہ میر کو اس کا خیالات جان کر خوشی ہوئی تھی، لیکن حویلی جا کر جب انہی خیالات کا اظہار اس نے سردار بیگم کے سامنے کیا تو وہ چپ کی چپ رہ گئی تھی۔ سردار بیگم، آپ خاموش کیوں ہو گئی ہیں؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ کیا بولوں؟ کیا بولنے کے لیے کچھ باقی ہے؟ تم سارا کچھ طے کر کے اب مجھ سے مہر لگوانے کے لیے آئے ہو؟ ہاں سردار بیگم، سب کچھ طے کر کے آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ مجھے نہ روک سکیں۔ سردار بیگم، میں اگر یہاں رہا تو میری گردن اور میری نظر ہمیشہ کے لیے جھکی رہے گی، میری اوقات تو کیا، میری ذات بھی نہیں رہے گی۔ میں گھر داماد بن کر کسی سے نظر نہیں ملا پاؤں گا، کبھی سر نہیں اٹھا سکوں گا، آپ کی اتنی محنتوں سے دلوائی ہوئی تعلیم رائگاں جائے گی۔ سردار بیگم پلیز، داد بخش کہیں بھی چلا جائے لیکن آپ کے قدموں کی خاک ہی رہے گا، اس نے کہتے کہتے ان کے دونوں ہاتھ تھام کر چومتے ہوئے آنکھوں سے لگا لیے تھے۔ داد بخش کی خودداری پر ان کا سر فخر سے بلند ہو گیا تھا، ان کا انتخاب صحیح تھا۔ وہ خود بھی سوچتی تھی کہ ان کی وفات کے بعد داد بخش کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ یہاں لوگوں کے رویے ان سے چھپے نہیں تھے، ان کی زندگی میں یہ حال تھا تو ان کی وفات کے بعد نہ جانے کیا ہوگا۔ جاؤ میرے بچے، اللہ کامیابیاں تمہارے قدموں میں بچھا دے۔ انہوں نے اسے محبت پاش اور نامالود آنکھوں سے اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر دعا دی تھی۔ داد بخش نے بے ساختہ ان کی پیشانی چوم لی تھی۔ تھینک یو اماں بیگم، تھینک یو سو مچ۔ تم سمجھے تم مجھے اماں کہہ رہے ہو؟ وہ خوشی سے سرشار ہو گئی۔ ہاں، اب میں خود سے نظر ملانے کے قابل ہو گیا ہوں، اب مجھے سردار بیگم نہیں اپنی ماں کی صورت نظر آ رہی ہے۔ وہ ان کو اپنی مضبوط بازوؤں میں بھینچ رہا تھا، اپنی خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔
سردار بیگم نے بچپن سے ہزاروں جتن کیے تھے کہ وہ انہیں اماں بیگم یا دادی بیگم کہے، لیکن اس نے رکھی رجائی اور اجو وغیرہ کی دیکھا دیکھی انہیں سردار بیگم ہی کہا تھا۔ وہ خود کو نوکروں کے دائرے میں رکھتا تھا، لیکن آج وہ نوکروں کے دائرے سے نکل کر خود کو ایک رشتے کے دائرے میں محسوس کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں آزاد ہو چکے تھے۔ اس نے شامیر کو فون کر کے سردار بیگم کی رضامندی بھی بتا دی تھی۔ اس سپر لگژری فلیٹ کا کونا کونا پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ شامیر نے داد بخش کے بیڈ روم ہی نہیں بلکہ ڈرائنگ روم، کچن اور لاؤنج میں بھی پھولوں سے ڈیکوریشن کروائی ہوئی تھی۔ اس فلیٹ میں قدم رکھتے ہی سفید موتیا اور سرخ گلابوں کے انبار نظر آ رہے تھے، اور مہک اتنی مسحور کن تھی کہ قدم تھم سے گئے تھے۔ دل کے تار خوشبو کی شرارتوں سے بجنے لگے تھے۔ جذبات اتنے معطر اور پاکیزہ تھے کہ داد بخش کا اپنا ہی دل پگھلا جا رہا تھا۔ دل کی حالت اس کی پیشانی پہ چمکتے قطروں سے نظر آنے لگی تھی، اور وہ اسی مشکل کا شکار تھا کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار اس پاگل لڑکی کے سامنے کرے گا بھی تو کیسے؟ داد بخش، شامیر نے اسے پکارا۔ لگتا ہے تو خیالوں ہی خیالوں میں اپنے بیڈ روم میں پہنچا ہوا ہے، اس نے چھیڑا۔ پہنچنا بھی چاہیے، آخر اتنا ٹائم ہو رہا ہے، شامیر کی امی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آج شامیر کی فیملی بھی شادی میں شریک ہوئی تھی۔ ارے نہیں آنٹی، آپ بیٹھیے نا، اتنے جلدی اٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ داد بخش نے انہیں روکا۔ وہ لوگ انہیں گھر تک چھوڑنے آئے تھے۔ تم سب کے درمیان بیٹھے ہوئے اس لیے تمہیں جلدی لگ رہی ہے، لیکن اندر دلہن اکیلی بیٹھی ہے، اسے یہ ٹائم بھی آدھی رات لگ رہا ہوگا۔ اٹھو، اس کے پاس جاؤ۔ شاباش، انہوں نے کندھا تھپکا۔ داد بخش مسکراتے ہوئے دروازہ لاک کر کے اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ اس وقت 11:30 کا ٹائم ہو رہا تھا، لیکن تنہائی کی وجہ سے رات خاصی گہری محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر آیا تو قدموں کی روانی میں کمی آ گئی۔ اندر ہر چیز ہی ہوش ربا تھی۔ السلام علیکم، اس نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے سلام کیا۔ مہرما ذرا سا پیچھے کھسک گئی اور اس نے اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا تھا۔ وہ اس کی اس حرکت میں چھپی ناراضگی کو اچھی طرح سمجھتا تھا، اسی لیے سر کھجاتے ہوئے سوچنے لگا کہ اب کیا کریں۔ دیکھیے مہرما بی بی، میں آپ کا شوہر ہوں، ملازم نہیں کہ آپ کے نخرے ہی دیکھتا رہوں۔ اس نے مہرما کا ہاتھ پکڑ کر اسے سامنے کر لیا تھا اور اس کے گھونگھٹ الٹ دیا، لیکن گھونگھٹ کے اندر مہرما ششدر سی حالت میں آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ یہ سب تم نے کہا ہے؟ وہ حیرت زدہ تھی۔ جی میں نے ہی کہا ہے، اور یقیناً آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، داد بخش نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا داد بخش، وہ واقعی حیرانی کے سمندر میں غوطہ زن تھی۔ آئیے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ اس نے مہرما کو بازو کے حصار میں گھیرا تھا، لیکن وہ جیسے ہوش میں آ گئی تھی، یکدم تڑپ کے دور ہٹ گئی تھی۔ بس بس، تم اپنے یقین اپنے پاس ہی رکھو، میرے پاس آنے کی اور مجھے چھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہارے لیے کیا ہوں خوب جانتی ہوں، میں بتنک گئی تھی۔ کیا جانتی ہیں آپ؟ اس نے مہرما کا بازو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا تھا۔ یہی کہ میں زبردستی تم پر مسلط کی گئی ہوں۔ تم نے دادی بیگم کی خاطر مجھے اپنایا، ورنہ تمہارے دل کی اور تمہارے زندگی میں میری کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں رتی برابر بھی اہمیت نہیں رکھتی تمہاری نظر میں۔ مہرما کو آج موقع ملا تو اپنے حساب کتاب کھول کر بیٹھی تھی۔ سردار بیگم سے میرا کیا رشتہ تھا کہ وہ مجھے ایک دربار سے اٹھا کر گھر لے گئیں، مجھے تعلیم دلوائی، محبت دی، عزت دی۔ میں ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا تھا، کچھ جا کے ان کی عزت کے گھر کی عزت پر نظر ڈالتا۔ اور رہی آپ کی اہمیت، تو اپنی اہمیت میرے رب سے پوچھیے، جس سے میں دعائیں کرتا تھا، اور ان دعاؤں میں آپ کے نام کے علاوہ کوئی اور نام نہیں ہوتا تھا۔ داد بخش کے لفظ لفظ سے سچائی کی مہک اٹھ رہی تھی۔ تو پھر تم محبت سے انکار کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ اس وقت میں اپنے آپ کو آپ کے قابل نہیں سمجھتا تھا۔ اس وقت میں خود محتاج تھا، کسی کا دیا کھاتا تھا، آپ کو وہ سب نہیں دے سکتا تھا جس کا آپ حق رکھتے تھے۔ اس نے مہرما کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ مہرما کی نظر جھک گئی تھی اور داد بخش نے اس کی جھکی پلکوں پر اپنے ہونٹوں کا لمس سجا کر انہیں بوجھل کر دیا تھا۔ مہرما کی ہتھیلیوں پہ پسینہ اتر آیا تو دل کا پنچھی سینے کے پنجرے میں پھڑ پھڑا کے رہ گیا۔ داد، اس کی گرفت میں استحقاق پڑا تو وہ بوکھلا گئی تھی۔ اپنی شدتوں کا تو ہمیشہ اظہار کیا آپ نے، اب میری شدتوں کا رستہ ملا تو بس تماشا دیکھیے۔ اس کی آواز کی گھمبیرتا مہرما کے رہے سہی وسان بھی خطا کر گئی تھی۔ ویسا رومانٹک بھی ہو سکتا ہے، اس نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ قطرہ قطرہ پگھلتی رات ان کے ملن پر کھل کے مسکرائی تھی۔ صبح فجر کے وقت اس کی آنکھ کھلی تو اس کی پہلی نظر مہرما کے چہرے پر گئی، جو اس کے بازو پر سر رکھے سو رہی تھی، لیکن نیند میں بھی دھیمی سی مسکان نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا کر رکھا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہ دائمی مسکان اس کے لبوں پر ہمیشہ کے لیے ٹھہر گئی ہو۔ لیمپ کی مدھم روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، اور داد بخش اپنی سوئی ہوئی دلکش ملکیت سے نظریں نہیں ہٹا سکا تھا، اور بے اختیار اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے اس کی مسکراہٹ میں اپنی مسکراہٹ کے رنگ بھر دیے تھے۔ اس کے دل و دماغ پر خمار چھایا تھا، اور مہرما کی آنکھیں پٹ سے کھل گئی تھی۔ وہ کوہنی کے بل پہ اسی کی سمت جھکا ہوا تھا۔ تم جاگ رہے ہو؟ خوش قسمتی سے آنکھ کھل گئی، لیکن اس وقت مہرما نے نظر گھما کے سائڈ ٹیبل پر رکھے کلاک کو دیکھا۔ اس کی اپنی آواز اور آنکھیں نیند کی وجہ سے بوجھل ہو رہی تھی۔ آپ پریشان ہو؟ میں آپ کے لیے نہیں جاگ رہا، میں تو نماز پڑھنے کے لیے جاگ رہا ہوں، اس نے مہرما کے بال چہرے سے پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا، اور اپنی انگلی سے اس کے نرم شفاف گلابی ہونٹوں کو چھونے لگا۔ تو پھر جاؤ نماز پڑھو، ابھی چند منٹ ہیں نماز میں، ابھی اذان نہیں ہوئی۔ وہ پھر کسی گستاخی کے ارادے سے اس پر جھکا، لیکن مہرما نے تیزی سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے روک دیا تھا۔ بہت بے شرم ہو تم، کہاں تو نظر اٹھا کر دیکھتے ہی نہیں تھے، اور اب کہاں اب نظر ہٹا ہی نہیں رہے، اس نے حیرت سے کہا۔ اگر نظر ہٹا لوں تو پھر آپ کو ہی شکوہ ہوگا کہ میں نظر بھر کے دیکھتا ہی نہیں، اس نے شرارت سے کہا۔
مہرما بی بی ایک بات تو بتائیں۔ اف، ایک تو یہ بی بی کا دم چھلا نہ جانے کب پیچھا چھوڑے گا۔ تو اور کیا کہوں، وہ مسکراہٹ دبا کے بولا۔ داد بیگم، اس نے فوراً جواب دیا۔ داد بیگم؟ اسے حیرت ہوئی۔ ہاں، میری بڑی خواہش ہے کہ جس طرح لوگ دادا جان کے نام سے دادی بیگم کو سردار بیگم کہتے تھے، اسی طرح مجھے بھی تمہارے نام سے داد بیگم کہہ کے پکاریں۔ وہ حکم بجا لایا۔ اور کہ تم مجھے آپ کے بجائے تم کا درجہ کب دو گے؟ اس نے گھور کے پوچھا۔ جب آپ مجھے تم کے بجائے آپ کا درجہ دیں گے۔ داد بخش کا جواب برجستہ تھا۔ مہرما اپنی غلطی پر چپ ہو گئی، بلکہ سچ مچ کھسی آ گئی تھی۔ آئی ایم سوری۔ اٹس اوکے، آئندہ سے ہی بحثہ تھا۔ آسان ہو رہی ہے۔ میں جانتا ہوں، آپ بھی اٹھ کر فریش ہو جائیں اور نماز پڑھ لیں۔ وہ کمبل ہٹا کر اٹھ گیا اور نہا کر نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلا گیا۔ اس کے پیچھے مہرما بھی اٹھ گئی تھی۔ اس نے شاور لیا، وضو کیا اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ کھڑکی سے پردے ہٹا کر سورج کی نوخیز کرنوں سے لطف اندوز ہونے لگی تھی، لیکن دھیان اب بھی داد بخش کی طرف ہی تھا۔ داد بخش، میں تمہیں اپنے دل سے سلام پیش کرتی ہوں۔ تم نے اپنے مضبوط کردار کے بلبوتے پہ سردار بیگم کا دل بھی جیت لیا اور مہرما ولی محمد کو بھی۔ آج میں یہاں ہوں تو صرف تمہاری ایمانداری، دیانت داری اور کردار کی وجہ سے، ورنہ یہاں ایسا کوئی مرد نہیں جو اپنی طرف بڑھنے والی لڑکی کا ہاتھ جھٹک دے یا اس کے وجود سے نظریں چرا لے۔ تم میرا نصیب بنے ہو تو میں واقعی خوش نصیب ہوں۔ آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف یو۔ وہ کھڑکی کے پرد سے ٹیک لگائے اپنی سوچوں کے دوش پہ نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچی ہوئی تھی۔ آج شادی کے 2 دن بعد مہرما گاؤں جا رہی تھی۔ سردار بیگم نے مہر نگار، وارث اور آبی بی بی کو لینے کے لیے بھیجا تھا۔ داد بخش کو شامیر کے ساتھ مل کر کوئی میٹنگ طے کرنا تھی، اسی لیے مہرما کو رخصت کر کے آفس چلا گیا تھا، لیکن سردار بیگم نے اسے باقاعدہ فون کر کے آنے کی تاکید کی تھی اور اس نے حامی بھی بھر لی تھی۔ 1 گھنٹے کے بعد فارغ ہوا تو گاؤں کا رخ کیا تھا، لیکن گاؤں میں داخل ہوتی سڑک کے بیچوں بیچ کسی کی بائک اوندھی پڑی تھی۔ 2-3 بار اس نے گاڑی کا ہارن دیا، لیکن کوئی پتہ نہ چلا کہ بائک کا مالک کون ہے اور کہاں ہے۔ وہ گاڑی روک کے نیچے اتر آیا تھا۔ جیسے ہی وہ بائک کو ہٹانے کے لیے آگے بڑھا، ایک سنسناتی ہوئی گولی اس کا کندھا چھید کے رکھ گئی تھی۔ داد بخش کرہ کے ساتھ پلٹا تھا۔ سڑک کے قریب جھاڑیوں میں اسے رمیز کی شکل نظر آئی تھی، لیکن دوسری گولی اس کے بازو کو چیرتی ہوئی گزر گئی تھی۔ وہ یکدم زمین سے گرا تھا۔ اتنے میں لوگوں کی آوازیں آنے لگی تھی۔ رمیز بائک لے کر ہوا ہو گیا تھا۔ داد بخش اسے اچھی طرح پہچان چکا تھا۔ گاؤں کا چاچا بشیرہ لوہار ہاتھ میں درانتی پکڑے سب سے پہلے داد بخش تک پہنچا تھا۔ اوئے داد بخش، اوئے کیا ہو گیا؟ گولی کس نے چلائی؟ کون تھا؟ بشیر لوہار کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ اس نے داد بخش کا سر اٹھا کر گود میں رکھا تھا، لیکن اتنے میں اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں اور اتفاقاً دوسری حویلی کا ڈرائیور امتیاز گاڑی لے کر آ گیا تھا۔ وہ بھی داد بخش کو دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا، اور پھر وہاں جمع ہونے والے تمام کسانوں نے مل کر اسے گاڑی میں ڈالا اور ہسپتال لے گئے تھے، اور کچھ حویلی کی طرف دوڑ پڑے تھے۔ حویلی میں بھی جس کو پتہ چلا وہ دھک سے رہ گیا تھا۔ مہرما چونک کر اٹھی تھی۔ نہ جانے کیسا خواب دیکھا تھا، اس کا دل بری طرح گھبرا رہا اس نے داد بخش کے بارے میں پوچھا تھا، اور یہ جان کر کہ وہ ہسپتال میں ہے اس پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ اف خدایا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ ٹکرا کر گرنے لگی تھی کہ مہربانوں نے اٹھ کر اسے تھام لیا تھا۔ مہرما پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، خود کو سنبھالو، وہ اب ٹھیک ہے۔ دادی بیگم کا فون آیا تھا، وہ پولیس کو بھی اطلاع کر چکی ہیں۔ مہرما کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ یکدم پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی۔ وہ بچوں کی طرح بلک رہی تھی، اور آبیہ بیوی اسے چپ کرواتے ہوئے تسلی دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی قاسم کو اطلاع مل گئی تھی۔ قاسم نے تو اطلاع ملتے ہی اسپتال پہنچ گیا، لیکن جیسے جیسے سب کو خبر مل رہی تھی سبھی پریشان ہو رہے تھے۔ اماں، اس پہ گولی رمیز نے چلائی ہے، یہ کام وہی خبیث کر سکتا ہے، ورنہ داد کی کسی کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے بھلا؟ مہرما ہچکیوں کے درمیان بولی تھی۔ بس بیٹا، ہم کیا کہہ سکتے ہیں اب، یہ تو پولیس ہی بتائے گی کہ کس کا کام ہے۔ رابعہ بی بی بغیر کسی تصدیق کے رمیز پر الزام نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ داد و بیتاب سے اندر داخل ہوئی تھی۔ داد بخش نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اسے جو ہسپتال چھوڑ کے گیا تھا۔ کیسی ہو؟ آپ کیسی ہیں؟ کب ڈسچارج ہوں گے؟ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ اس نے داد کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اف، تمہاری یہ بےتابیاں اور جلد بازیاں۔ وہ دھیمے سے مسکرایا۔ وہ شروع سے ہی ایسی تھی، جذباتی اور جنونی۔ میں صبر نہیں کر سکتی، آپ کے معاملے میں تو بالکل بھی نہیں۔ یار، صبر کس کافر کو آتا ہے؟ مجھ سے پوچھو میں صبر کی کس انتہا پر ہوں؟ تم سامنے کھڑی ہو اور میں بے بس۔ داد بخش کی معنی خیز بے باک نظر مہرما کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ مہرما نظر چرانے پر مجبور ہو گئی۔ پلیز داد، مجھے ٹالے مت، یہ بتائیں طبیعت اب کیسی ہے؟ تم آ گئی اور میں ٹھیک ہو گیا، کہو تو اٹھ کر بیٹھ جاؤں۔ نہیں، آپ آرام کریں۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ ڈاکٹر سے کہو جلدی ڈسچارج کر دیں، کہیں دل کے ارمان دل میں ہی نہ رہ جائیں۔ پہلے ہی آپ سے تم تک آتے آتے عمر گزر گئی۔ قسم سے یار، یوں لگتا ہے تمہاری چاہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ مہرما اس کے افسردہ سے انداز پر یکدم کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ ظاہر ہے میں 21 سال کی کم سن دوشیزہ اور آپ 30 سالہ مرد۔ اف، اتنی ایج؟ اس نے منہ بنا کر کہا۔ بس زیادہ دوشیزہ بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تمہاری شادی ہو چکی ہے اب۔ داد بخش نے پینترا بدلا۔ بہت تیز ہو گئے ہو، تمہارے ساتھ کا کمال ہے۔ کیا کہا؟ وہ چیخی۔ ایک بات مانو گی؟ کہیں۔
اماں بیگم سے کہو کیس واپس لے لیں، رمیز کو آزاد کر دیں، 3 دن سے وہ جیل میں ہے، پولیس والوں کی مار کھا رہے۔ پلیز یار، میں کسی کی اذیت کا سبب نہیں بن سکتا، یوں سمجھ لو میں نے تمہارے صدقے اور اپنی خوشیوں کے صدقے اسے معاف کر دیا۔ داد بخش نے مہرماں کا ہاتھ پکڑ کر اسے سمجھایا، دادی بیگم اسے معاف نہیں کریں گی اور وہ معافی کے قابل بھی نہیں ہے۔ اس نے 2 بار ہمیں قتل کرنے کی کوشش کی ہے، ایک بار میری عزت پر ہاتھ ڈال کر اور ایک بار آپ پر گولی چلا کر۔ یار غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے اور معاف بھی انسان ہی کرتے ہیں، پلیز کوشش کرو کہ اماں بیگم مان جائیں۔ داد بخش نے اسے راضی کرنا چاہا، مہرماں چپ ہو گئی تھی، لیکن سردار بیگم اپنے اصولوں سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ سب نے کوشش کر کے دیکھ لی تھی لیکن وہ نہیں مانی تھی اور پورا 1 سال گزر گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ پورے کا پورا اماں بیگم پہ گیا۔ داد بخش نے سردار بیگم کی گود میں لیٹے بچے کو غور سے دیکھتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پورے کا پورا تم پر گیا۔ سردار بیگم نے مسکرا کر داد بخش کو دیکھا۔ واہ جی واہ، بیٹا میرا اور لگ آپ جیسا رہا ہے، کیا کمال کی بات ہے۔ آپ دونوں کو اپنے سوا بھی کوئی نظر آتا ہے یا نہیں؟ یہ میرے جیسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ مہرماں ان دونوں کی طوطا چشمی پہ سلگ اٹھی تھی۔ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوئے 8 دن ہو چکے تھے۔ پہلے 6-7 دن مہربانوں، مہر نگار اور رابی بی بی اس کے پاس وقفے سے آ کر رہی تھی اور اس کی دیکھ بھال کرتی رہی تھی۔ اب وہ گئی تھی تو داد بخش کی فرمائش پر سردار بیگم آ گئی تھی اور ان کے ساتھ ان کے لاڈلی اور چہیتی رجائی بھی آئی ہوئی تھی۔ بیٹے ہمیشہ باپ کا پرتو ہوتے ہیں، سردار بیگم نے مہرماں کے سر پر چپت لگائی، لیکن بیٹوں کو زیادہ پیار ماؤں سے ہی ہوتا ہے۔ مہرماں اترا کے بولی، جیسے مجھے اماں بیگم سے ہے۔ داد نے ان کے کندھے پر بازو پھیلایا۔ ہاں، اسی لیے تو میری ساری باتیں چوری چھپے جا کر ان کو بتاتے تھے۔ وہ گھور کے خفا سے لہجے میں بولی اور داد بخش قہقہا لگا کر ہنس پڑا تھا اور سردار بیگم بھی اپنی ہنسی نہیں روک سکی تھی۔ ابھی تک صدمہ ہے بیچاری کو۔ ہاں تو اور کیا، مجھے کیا پتا تھا کہ اندر ہی اندر میری جڑیں کاٹی جا رہی ہیں، میری مخبری کی جا رہی ہے۔ اس کی خفگی پر دونوں ہنس رہے تھے کہ اتنے میں ڈور بیل کی آواز سنائی دی۔ شامیر بھائی ہوں گے، اس نے اندازہ لگایا۔ میں دیکھتا ہوں۔ وہ اٹھ کر باہر آ گیا اور دروازہ کھول دیا، لیکن سامنے راشدہ بیگم کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ آپ؟ ہاں، میں تم سے کچھ مانگنے آئی ہوں داد بخش، اللہ کے واسطے مجھے مایوس مت کرنا۔ راشدہ بیگم نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ پلیز اندر آ جائیں گے۔ وہ سامنے سے ہٹ گیا تھا۔ داد کہاں رہ گئے آپ؟ کون ہے باہر؟ مہرماں کی آواز سنائی دی تھی۔ بیگم صاحبہ آئی ہیں، واپس ڈرائنگ روم میں آتے ہوئے بولا، جس پر وہ دونوں چونک گئی تھیں۔ میں کسی سے بھی کچھ کہنے نہیں آئی، میں بس اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگنے آئی ہوں۔ راشدہ بیگم نے سردار بیگم اور مہرماں کی طرف دیکھ کر داد بخش کو دیکھا تھا۔ خدا کے واسطے داد بخش، رمیز کو معاف کر دو۔ اسے 1 سال ہو گیا مقدمے کی پیشیاں بھگتتے ہوئے، وہ اب باہر جانا چاہتا ہے۔ اس نے جو کیا واقعی برا کیا، وہ اپنی سزا بھگت چکا ہے۔ بس کیس واپس لے لو۔ راشدہ بیگم نے ایک بار پھر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ داد بخش نے ایک نظر سردار بیگم کو دیکھا تھا، وہ رخ موڑ گئی تھیں۔ داد بخش نے آگے بڑھ کے راشدہ بیگم کے ہاتھ کھول دیے تھے۔ آپ میری ماں کے برابر ہیں، ہاتھ جوڑ کے مجھے گنہگار مت کیجیے۔ میں نے تو اسی وقت رمیز کو معاف کر دینے کا کہہ دیا تھا جب اسے پولیس نے پکڑا تھا، لیکن اماں بیگم کے اصول کے مطابق اسے سزا ملنی چاہیے تھی۔ جہاں تک میرا دل ہے، میں اسے کھلے اور سچے دل سے معاف کرتا ہوں۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں کل ہی وکیل صاحب سے بات کر کے کیس واپس لینے کی درخواست پیش کرتا ہوں۔ داد بخش کے فیصلے پر سردار بیگم نے چونک کر دیکھا تھا، جبکہ راشدہ بیگم کے چہرے پر خوشی اور بے یقینی کے سائے لہرا گئے تھے۔ وہ اماں بیگم، راشدہ بیگم نے کسی خدشے کے تحت کہا تھا۔ اماں بیگم میری ماں ہیں اور وہ میری بات سے انکار نہیں کریں گے۔ آپ بیٹھیے اور چائے پی کر جائیے گا۔ داد بخش نے کتنے یقین سے کہتے ہوئے راشدہ بیگم کو صوفے پر بٹھایا تھا۔ راشدہ بیگم شرمندہ ہو کر رہ گئی تھی، انہیں اپنا رویہ یاد آ گیا تھا۔ مہرماں، رجائی سے کہو چائے لے کر آئے۔ اس نے اشارہ کیا۔ جی ابھی کہتی ہیں۔ وہ فوراً اٹھ گئی۔ راشدہ بیگم، یہ فرق ہے میری تربیت میں اور تمہاری تربیت میں۔ تمہارا اپنا ہی بیٹا تمہارے اختیار میں نہیں، جبکہ میرے بیٹے نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ جاؤ، میں اپنے داد کے صدقے تمہیں اور تمہارے بیٹے کو معاف کرتی ہوں۔ سردار بیگم نے دل پہ لگا تالا کھول دیا تھا۔ راشدہ بیگم نے آج سچے دل سے تسلیم کیا تھا کہ انسان کی عظمت اس کی بڑائی اس کے خاندان اور دولت سے نہیں، اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ جی تو ڈیئر لسنرز، کیسا لگا آپ کو آج کا یہ ناول؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے کسی نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔